TV. गोशाई मरहबा सैयद जी गोशाई मरहबा तमाम MFA टीम के मेंबर्स को எல்லா நண்பர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நண்பர்களே, நான் முதலில் சர்க்கார் கோஷாயி அவர்களுக்கும் மற்றும் சையதி யூனுஸ் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்றி தந்த அல்ரா டிவியின் மூலமாக நம்ம நண்பர்களுக்கு இந்த தாலீமை நம்ம சொல்றதுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அல்ரா டிவியின் மூலமா சையத் யூனுஸ் அல்கோஹரன் அவர்களின் தாலீம் நான் அல்ரா டிவியின் மூலமா தமிழ்ல இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கேன், லண்டன்ல இருந்து. இப்போ நான் பேசுறது இருந்து பெங்களூர். இது ஒளிபரப்பாகிறது லண்டன்ல இருந்து. சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் சர்க்கார் கோஷாயி அவருடைய சீடர்களாக இருந்து அவரு மிகப்பெரிய தீனோர் இஸ்லாமுக்கு நன்மைகளை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அதே மாதிரி சர்க்கார் கோஷாயி அவர்களின் தாலீம் ரூஹானியத், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இதயத்தை சம்பந்தப்பட்டது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா உள்ளத்தை சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம்னா சடனா யாருக்கும் புரியறது இல்லை. உடம்பை சம்பந்தப்பட்டது வர்ஷிப், அதாவது இபாதத் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம தொழுகையாகட்டும், நோன்புகளாகட்டும், எல்லா விஷயமே வச்சு ஷரியத்துல உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. இந்த உள்ளத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் தரீகத். இந்த தாலீமை சர்க்கார் கோஷாயின் மூலமா நம்ம இந்த காலத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இப்போ சர்க்கார் கோஷாயுடைய இந்த பாத்தினி தாலீம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது, எத்தனை பேருக்கு புரியறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிஜமா சொல்ல போனா ஒரு அக்சரியத்து நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது. இந்த ருஹானி தாலீம் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல அவங்களுக்கு. உடம்பைப்பட்ட விஷயத்தை சொன்னா எது வேணா அவங்களுக்கு புரியுது. ஆனா இந்த உள்ளத்தை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை சொன்னா புரியறது இல்லை. குரான்ல இதை பத்தி ஜிகர் இருக்கு. இதை பத்தி அல்லா தாலா சொல்லியிருக்கான், யஹதி அல்லாஹி லினூரிஹி மையஷா. நான் யாரை இஷ்டப்படுறேனோ அவர் இதயத்துக்கு தான் நான் இதாயத் தர்றேன் அப்படின்ட்டு. ஏன் உடம்புக்கு இல்ல? உடம்பு இங்கேயே மாண்டு அழுகி போயிருது. அது கியாமத்துனால வர்றதில்ல உடம்பு. நம்மளுக்கு கேள்வி பதில்கள் நம்முடைய ரூகளுக்கும் நம்முடைய கல்புக்கும் தான் இருக்கு. அப்புறம் ஹபர்ல மகாமே நம்ம நாஃப் கிட்ட நஃப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு, ஒரு ஷைத்தானி மக்லூக், அதுக்கு தான் இருக்கு. சரி, போன தடவை நான் நம்ம லிங்கை, இந்த அல்ரா டிவி என்ற இந்த லிங்கை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அதுல சில நண்பர்கள், ரொம்ப வேண்டியப்பட்ட நண்பர்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு 2 கேள்வி இருக்கு. ஒரு கேள்வி வெளியில இருந்து வந்திருக்கு. ஆனா கேள்வி பதில்கள் நாங்க சொல்றது இல்ல. இருந்தாலும் இது சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் மூலமா தான் இந்த கேள்வி பதில்கள் வரணும். இருந்தாலும் நான்
இந்த கேள்விக்கு தமிழ்ல பதில் சொல்றதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து இத வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஒருத்தர் கேட்டாரு, இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தால் பார்த்துக் கொள்ளலாமே! அத பத்தி நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? நீங்க ஏன் சொல்றீங்க? அப்படின்னு சொல்றாங்க. இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தா உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிரும். நீங்க ஏன் சொல்றீங்க அத? அவர் வந்தா பார்த்துக்கலாம். நீங்க ஏன் சொல்றீங்க? அப்படின்னு கேட்டாரு ஒரு கேள்வி. ஆ சரி. இத பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சையத் யூனுஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது யாருடைய கல்புக்குள்ள நூர் இருக்கோ, அவர் மட்டும் தான் இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம கண்டுபிடிக்கலாம். யாரு கல்புக்குள்ள நூர் இல்லையோ, அவன் வந்து இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். இதுவரைக்கும் நான் இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிட்டத்தட்ட 13ல இருந்து 14 பேர் வந்துட்டாங்க. அதுல வந்து எல்லாமே பொய் சொல்லி தான் வந்தாங்க. பொய்ன்னா, அவங்க வேணுன்ட்டே சொல்ல கிடையாது. இது வந்து ஷைத்தான் வந்து அவங்களுடைய மனசுல போட்ட ஒரு வார்த்தை. அதாவது ஷைத்தான் வந்து கும்ரா செய்யறதுக்காக நெறைய விதங்கள் இருக்கு. ஒ ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் வந்து நான் அல்லாஹ்வை அடையணும் அப்படின்னு நெனச்சு, அவன் வந்து முர்ஷித் இல்லாம தனியா அவன் வந்து இபாதத் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான்னா, அவனுடைய அப்படியே மனச வந்து அப்படியே கவர் பண்ணிக்கிறான் ஷைத்தான். அவன் ஷைத்தான் என்ன சொல்றானோ, அது வந்து அல்லாஹ்கிட்ட இருந்து வர்ற விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி, அவன் வந்து நம்பிர்றான். இதே மாதிரி தான் குலாம் அஹமத் காதியானிங்கிறவன் வந்து, நான் தான் இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம், நான் தான் ஈசா அப்படின்னு சொன்னான். ஆனா, இவன் மிகப்பெரிய ஒரு காஃபிர் அப்படின்னா, அப்புறம் தான் சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ஹத்மே நபுவத்துக்கு இன்கார் பண்ணவர் தான் இவன். ஹத்மே நபுவத்து, நான் தான் நபி, நான் தான் ஈசா, நான் தான் ஆ இமாம் மெஹதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அ இதுவரைக்கும் இவங்களுடைய ஆள்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு திரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவன் பேர் தான் குலாம் அஹமத் காதியானி. இந்த மாதிரி ஷைத்தான் வந்து நம்முடைய அ அப்படியே மைண்ட அப்படியே கவர் பண்ணிக்கிறான். அவன் வந்து புடிச்சுக்கிறான். நம்முடைய யோசனைகளோட அவன் வந்து அப்படியே சேர்ந்துக்கிறான். அவன் என்ன சொல்றானோ அத வந்து நம்ம வந்து நம்புறோம். சரி இது எப்படி நம்புறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். ஆனா இத பத்தி கிளியாரிட்டி என்ன அப்படின்னா, யார் மூமினா இருக்காங்களோ யார் மூமினா இருக்காங்களோ, அவங்க மட்டும் தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுக்கான காரணம் என்ன அப்டின்னா, மூமினுக்குள்ள நூர் இருக்கும். அந்த நூர் வந்து அந்த இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாமில இருக்கிற நூருக்கு அப்படியே கனெக்ஷன் ஆகும். கனெக்ஷன் ஆகும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் இமாம் மெஹ்தி அப்டின்ட்டு. ஏன்னா, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய நெத்தியிலயும் இமாம் மெஹ்தி அப்படின்னு எழுதியிருக்குமாம். அதாவது ஒரு காஃபிர் நெத்தியில காஃபிர்ன்னு எழுதியிருக்கும். மூமின் நெத்தியில மூமின்னு எழுதியிருக்கும். அல்லாஹ்வுடைய வலி அல்லாஹ் இருந்தா, அவருடைய நெத்தியில வந்து வலி அல்லாஹ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். இந்த மாதிரி யார்கிட்ட நூறு இருக்கோ, அவருக்கு மட்டும் தான் அந்த விஷயம் தெரியும். யார் அல்லாஹ்வுடைய வலி அல்லாஹ் ஆயிட்டாங்களோ, அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஆ இத்தகு ஃபிராசத்தல் மூமின் ஃபைன்னஹு யன்சுரு பின்னூரில்லாஹ். அல்லாஹ் தஆலாவே சொல்றான். மூமினோட ஃபிராசத்த பயப்படுங்க. அவன் வந்து அல்லாஹ்வுடைய நூறுல தான் பார்ப்பான். ஏன்னா, அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிருவான் அல்லாஹ்வுடைய வழி. அல்லாஹ்வுடைய வழி சாதாரணமா நெனச்சுக்காதீங்க. வலி அல்லாஹ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்கலாம், என்ன இவரு சாதாரண மனுஷன, நபிகளே சாதாரணமா இருந்தாரு, இவரும் சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு நெனச்சுக்காதீங்க. நெறைய பேர் இந்த காலத்துல வந்து ஃபிர்கா பரஸ்துக்காரங்க வந்து ரொம்ப ஃபித்னா எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. நபிகள் நாயகம் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஒரு மனுஷருப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான் வலி அல்லாஹ்வ பத்தி, இத்தகு ஃபிராசத்தல் மூமின் ஃபஇன்னஹு யன்சுரு பிநூரில்லாஹ். அந்த மூமினை பயப்படுங்க. ஏன்னா, அவன் வந்து அல்லாஹ்வுடைய நூறால பார்க்குறான். மூமினையவே இந்த மாரி சொல்லியிருந்தான்னா அல்லாஹ் தஆலா, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எவ்வளோ பெரிய பவர் இருக்கும். கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்க வேணாமா? சரி இந்த மாதிரி இதுக்கு அ இந்த நூறு இருந்தா மட்டும் தான் மூமினால இமாம் மெஹ்தி நிஜமான இமாம் மெஹ்தி யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இது வந்து சர்க்கார் கோஷாயி இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நம்புறோம். இதுக்கான காரணம் இருக்கு. இப்ப வந்து சந்திரன்ல பார்த்தீங்கன்னா, அ இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் உடைய தஸ்வீர முபாரக் இருக்கு. சூரியன்ல இருக்கு. எ அஜ்ரே அஸ்வத் அதுலயும் இருக்கு. இப்போ காபால அஜ்ரே அஸ்வத் இருக்கீங்களா? அதுல வந்து சர்க்கார் கௌஷாயுடைய திருவுருவம் இருக்கு. இப்ப வந்து அந்த அந்தாக்ஷிகள் வந்து அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து வந்தது. அது வந்து கண்டிப்பா யார் உள்ள 100 இருக்குமோ அவர் வந்து கிளியரா பார்க்கலாம்.
ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் சில நாட்கள் கழிச்சு சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் சொல்லியிருக்காரு, இன்னும் கொஞ்சம் சில நாட்கள் கழிச்சு, அந்த சந்திரன்ல மங்களா தெரியிற அந்த திருவுருவம் சர்க்கார் கோஷாயுடையது, ரொம்ப அப்படியே அழகா பிக்சர் மாதிரி அப்படியே தெரியும். ரொம்ப நீட்டா அது வந்து கலர்ஃபுல்லா அப்படியே அந்த இமேஜ் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் நீங்க வந்து நம்புறது வந்து டோட்டல் வேஸ்ட் ஆயிரும். ஏன்னா, இப்ப யாரு நம்புறாங்களோ, சர்க்கார் கோஷாயி வந்தது, வந்து நான் இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு சொல்லாம, இங்க அவரு கைபத்துல போயிட்டாரு. கைபத்துல போறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மள வந்து தயார் பண்ணிட்டு தான் போனாரு. சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் அப்படிங்கிற அவருடைய சீடர் வந்து மிகப்பெரிய சக்தியோடைய ஒரு பாத்தினி தாலிமை கொண்டு அவரு வந்து தான் சொன்னாரு, சர்க்கார் கோஷாய் தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு. சர்க்கார் கோஷாய் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிய வச்சிருக்காரு. அவருடைய இடுப்புல, அதாவது புஷ்த முபாரக்ல வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தங்கமா ஜொலிக்கிற பேரு மாதிரி அப்படியே ஜொலிச்சுட்டு இருக்கும் அப்படியே. ஒரு வெளிச்சமா தெரியும். அது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியாது. முனாஃபிக்குகளுக்கு தெரியாது. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? மூமினுடைய நெத்தியில மூமின் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். காஃபிருடைய நெத்தியில காஃபிர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். முனாஃபிக்ங்கிற அவனுடைய நெத்தியில வந்து முனாஃபிக்ன்னு எழுதியிருக்கும். இது சாதாரண மனுஷன் வந்து பார்க்க முடியாது. ஏன்னா, யாருக்கு உள்ள நூறு இருக்கோ, அல்லாஹ்வுடைய நூறு உள்ள போயிருச்சோ நமக்குள்ள, நம்ம வந்து சராப்பா நூறு ஆயிட்டோமோ, கால் நெத்தியில இருந்து கால் வரைக்கும் நம்ம வந்து 100ஆல நிரம்பிச்சுட்டோமோ, அப்போ வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓ! இவன் வந்து முனாஃபிக், இவன் வந்து காஃபிர், இவன் வந்து மூமின், இவன் வந்து முஸ்லிம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரியான நிலைமையில சர்க்கார் கோஷாயிய வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் சொல்றார். சர்க்கார் கோஷாயி கைபத்துல போன உடனே மறுபடியும் அவர் வந்து திரும்ப வரணும். திரும்ப வந்து வரும்போது தான் அவர் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ற ஒரு போர்வையை போத்திக் கொண்டு வர்றார். அதுதான் நிஜமான ஒரு சர்க்கார் கவுஷாயருடைய அ ம் என்ன சொல்றது? அந்த லகப் அப்படின்னு சொல்லலாம். அ லகப்புக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனா, அது வந்து சர்க்கார் கோஷாயி இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ற ஒரு லகப்பை எடுத்துட்டு வருவாரு. அவரது தான் சையதி சர்க்கார் கோஷாயி வந்து நம்ம ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் பையத் பண்ணுவாரு. பையத்து பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து இந்த உலகத்துல வந்து தஜ்ஜால் கிட்ட இருந்து விடுதலை வாங்கி தருவாரு. எல்லாத்தையும் மூமினா பண்ணி அவர் வந்து அ அல்லாஹ் கிட்ட நம்ம வந்து மூமினா சேர்த்தி விடுவாரு. சர்க்கார் கோஷாய் வந்து நம்மள வந்து தொழுகை சொல்லி தர வரமாட்டார். இப்ப வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் எதுக்காக வரணும்? நம்மகிட்ட தீன் முக்கம்மல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இ இந்த தீன் முக்கம்மலா இருந்திருந்தா, ஏன் 72 ஃபிர்காவா நம்ம வந்து மாறியிருப்போம். ஷியா, சுன்னி, இந்த மாரி நெறைய ஃபிர்காக்கள் நம்ம வந்துட்டோமே. தேவபந்தி, வஹாபி இந்த மாரி எல்லாம் நெறைய வந்திருக்கும் ஃபிர்காக்கள். ஆனா ஒரு ஃபிர்கா மட்டும் தான் வந்து நாஜியா இருக்கு. மி மிச்ச 72 ஃபிர்காவும் ஜஹன்னமியா இருக்கு. இதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சரியான தீன் ஒரு இஸ்லாம் புரியாததுனால, நம்ம வந்து முக்தலிஃப் ஒரு ஃபிர்கால வந்து மாறிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்தது. இதுக்கு வந்து சரியான பதில் வந்து, நீங்க ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னா, சர்க்கார் கோஷாய் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ற ஒரு லகப்ல இருந்து அவர் வரும்போது, வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து தயாரி தான் இது. இந்த ஒரு இதை வந்து அ ம் இந்த தயாரிப்பை வந்து அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மூமின் ரூஹ்கள் இருக்காங்களோ, அவங்களெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கிட்டு, அவங்களுக்குள்ள நூறு போயி, அவர் வரும்போது அவர வந்து அப்படியே கண்டுபிடிப்பாங்க. இவர் தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ யாரு கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்க, எத்தன பேர் கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு கேட்டான்னா, நெறைய பேர் அக்ஸரியத்துக்கு வந்து தெரியாது இவர் தான் இமாம் மெஹ்தி அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பொய்யான இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் எல்லாம் நெறைய வந்திருக்காங்க. அப்போ நிஜமான இமாம் மெஹ்தி வரும்போதும், இந்த ஆலிம்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல இவர் பொய்யானவரு அப்படின்னு நிராகரிப்பாங்க. ஆனால் யார்கிட்ட 100 இருக்கோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா இவர் தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சரி 2வது கேள்வி வந்து, அ எங்களுடைய ஒரு சனாதன் தர்மை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி என்ன கேட்டாரு, நீங்க சொல்வத பார்த்தா மதமாற்றம் அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணுக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டாங்க. சர்க்கார் கோஷாய் சொல்றார், ஒரு நாள் சர்க்கார் கோஷாய் கிட்ட ஒரு பெண்மணி வந்தார். அவங்க வந்து சொன்னாங்க,
சர்க்காருடைய தாலீமை, அவருடைய சக்திகளை, தசருஃபை இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து ரொம்ப குஷியா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க வந்து கிறிஸ்டியனா இருந்தாங்க. சரி சர்க்கார் கோஷாய் கிட்ட வந்து, "சர்க்கார் நான் வந்து ஆ இஸ்லாத்தை ஏத்துக்க விரும்புறேன். நீங்க வந்து சொல்ற விஷயம் எல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப புடிச்சிருக்கு. நான் வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கலாம் அப்டின்ட்டு இருக்கேன்" அப்படின்னு அந்த பெண்மணி சொன்னார். அதுக்கு சர்க்கார் கோஷாய் கேட்டார், "உனக்கு காட் வேணுமா? இல்லை உனக்கு வந்து மதம் வேணுமா?" அப்படின்னு கேட்டார். அந்த பெண்மணி ஆச்சரியமா, "எனக்கு காடு தான் வேணும். அப்போ மதம் வேண்டாமா?" அப்படின்னா, அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து புரியுது. ஓ! சரி காடு தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு, "இல்ல எனக்கு காடு தான் தேவை. எனக்கு வந்து கடவுள் தான் தேவை" அப்படின்னு சொன்னாங்க. சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னார், "மதத்தால வந்து நம்ம வந்து நெறைய பேர் அந்த காலத்துல வந்து மதன் மூலியமா அ அல்லாவை, கடவுளை அடைஞ்சாங்க. ஆனா, இது வந்து இஷ்கோட தௌர். இதுல வந்து கடவுளை அடையறது தான் நம்ம பார்க்கணும். மதத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடாது. மதத்து மூலியமா போனா நம்ம வந்து மறுபடியும் அதே நிலைமை தான் வரும். நான் நல்லவனா, நீ கெட்டவனா அப்படின்னு தான் வரும். மதம் முக்கியம் கிடையாது. ஏன்னா, இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து எந்த மதத்தையும் கொண்டு வர மாட்டாரு. அவர் வந்து அல்லாஹ்வுடைய கடவுளுடைய இஷ்கத்தான் கொண்டு வருவாரு. அதாவது கடவுளுடைய கடவுளை நேசிப்பது எப்படி? அவருடைய அன்பை பெறுவது எப்படி? அப்படின்னா, சர்க்கார் கோஷாய் சொல்லி தருவாரு. சரி இந்த மத மாற்றம்ங்கிறதுக்கு வந்து இதுல வந்து இடமே கிடையாது. கன்வெர்ட் ஆகுறது வந்து அ நம்ம வந்து நம்ம தான் சரி, நீங்க தப்புன்னு சொன்னா தான் இந்த விஷயமே வரும். அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. சர்க்கார் கோஷாய் என்ன சொல்றாரு? எல்லா மதமும் ஒண்ணுதான். எல்லா மதமும் கடவுள்கிட்ட தான் இருந்தது வந்தது. அதாவது கடவுள் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அல்லாஹ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிஜமான பேரு. கடவுளுடைய பேர் வந்து அல்லாஹ். இது மட்டும் ஒத்துக்குங்க. ஏன் அப்படின்னா, அவருடைய பேரு அல்லாஹ் தான். ஆனா டிஃபரெண்ட்டா கூப்பிடுறாங்க. சில பேர் வந்து ஈஸ்வர் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. காட் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. நெறைய பேர் இப்ப வந்து தண்ணிய வந்து சில பேர் வாட்டரு அப்படிங்கிறாங்க இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல வந்து தண்ணிங்கிறாங்க. கன்னடத்துல வந்து நீரு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாரி விதவிதமான தண்ணிக்கு நெறைய பேர் இருக்கு. அதே மாதிரி கடவுளுக்கும் நெறைய பேர் இருக்கு. அல்லாவே சொல்றான் குரான் மஜீத்ல. எனக்கு நெறைய பேர் இருக்கு. அந்த பேர்ல என்ன வந்து கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஒரு உதாரணத்துக்கு சையது யூனுஸ் அல்கோர் சொன்னார். இப்ப வந்து ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து இந்த உலகத்துல 6500 வருஷம் ஆச்சு. அவ்வளவுதான். 6500 வருஷத்துல ஆ நம்ம வளர்ந்தது தான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமோட அவுலாதுகள். சரிங்களா? இப்போ எகிப்துல ஒரு கோயில் ஒரு பிரமிடு இருந்தது. அந்த பிரமிடுக்குள்ள ஒரு டேப்லெட் கிடைச்சிருந்தது. அந்த டேப்லெட்டை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது, அது வந்து 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. அதாவது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த டேப்லெட். அதுல வந்து அல்லாஹ் என்ற பெயர் எழுதியிருக்கு. சரி இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? என்ன ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் மனிதர்கள் இங்க வாழ்ந்தாங்க. அதாவது 1400 ஆதம்கள் அ இந்த உலகத்துல வந்தாங்க அப்படின்ட்டு சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னார். சர்க்கார் கோஷாய் தான் நிஜமான ஒரு ரூஹானி தாலீமை, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிய நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் தனித்தனியா விளக்குனவரு சர்க்கார் கோஷாய். ஆனால் நெறைய சீக்ரெட்ஸ் வந்து சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சது. சர்க்கார் கோஷாய் சொல்றார், இந்த ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து 13,099 ஆதம்கள் வந்திருக்காங்க. ஆனா இவங்களுக்கு வந்து தாலீம் கிடைக்கல. அதாவது மிருகங்கள் வாழ்ற மாதிரி இவங்களும் வாழ்ந்தாங்க. கடைசி ஆதம் தான் ஆதம் சஃபியுல்லா. அதாவது அற்புதமான ஆதம். ஆ அ அற்புதமான ஆதம்னு சொல்லலாம். அதாவது அ சஃபியுல்லான்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிற ஒரு ஆதம். அதாவது நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ப அ 5 லதாயஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் அத வந்து. அந்த மாரி சிஸ்டம் வந்து ஆதம் சஃபியுல்லா கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. ஆனா, ஆதம் சஃபியுல்லாவுக்கு கல்போட தாலீம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு சிர்ரி, அ ஹுசூர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு இஃபா, ஹஃபி அப்படின்ட்டு 5 லத்தாயிஃப் உடைய தாலீம் வந்து ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் ஒரு லத்தாயிஃப் தாலீம் வந்தது. இந்த மாரி 5 நபிகள் நாயகம் நபிகளுடைய தாலீம் வந்து
நம்ம 5 லத்தாயிஃப்க்கும் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு. இந்த தாலீம் வந்தது. அதாவது என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இந்த அல்லாஹ்வுடைய பேர் வந்து 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா, அந்த காலத்துல வந்து ஆ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆதம்கள் வெவ்வேறு மதத்தில வந்து வந்தாங்க. ஆனா, அவங்க கிட்ட வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிடையாது. வொர்ஷிப் இருந்தது. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்தது ஆதம் சஃபியுல்லா வந்த பிறகு தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்தது. அப்புறம் 3வது ஒரு கேள்வி, அதாவது ஆ ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப விவாதம் பண்ணாரு. விவாதம் பண்ணி அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், "நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிக்கர் தர்றேன். நீங்க வந்து ஜிக்ர கல்ப் அதாவது தேவரின் திருநாமம். அல்லாவின் ஆ இஸ்மே-ஜாத் அல்லாஹ். அது வந்து அல்லாஹு என்ற பெயர். அது வந்து சர்க்கார் கோஷாயின் இஜாசத் மூலமாக சையதி யூனுஸ் அல்-கௌஹர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இஜாசத் குடுத்திருக்காரு. அது வந்து இப்ப வந்து நான் வந்து அல்லாஹ் அல்லாஹ்ன்னு நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இஜாசத் குடுத்தேன்னா, இஸ்மிஸாத் அல்லாது, உங்களுடைய கல்புக்கு தான் தருவேன். ஆனா, ஆக்சுவலி சொல்றது நான் தான். அது வந்து சர்க்கார் கோஷாயின் மூலியமா தான் வருது. சொல்றது வாய் என்னால தான் இருக்கும். ஆனா, அதோடைய அசல் நூறு வந்து சர்க்கார் கோஷாய் கிட்ட வந்து நேரடியா உங்க உங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள போகுது. இத வந்து அவருக்கு சொன்னேன் நானு. சொன்ன உடனே அவர் வந்து ரொம்பவுமே அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாரு. உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன அருகதை இருக்கு? நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து அல்லாஹ்வுடைய பெயர் தரலாம்? நீங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில எந்த ஒரு அந்தஸ்து வரைக்கும் நீங்க வந்து போயிருக்கீங்க? உங்களுடைய அந்தஸ்தே இல்லையே! நீங்க வந்து எப்படி இந்த மாரி பண்ணலாம்? அப்படின்னு அவங்க வந்து விவாதம் பண்ணாங்க. இது வந்து எனக்கு வந்து சடன்லா மைண்டுக்கு வரல. ஏன்னா, சையத் யூனுஸ் சொல்பவர் இந்த விஷயத்தையும் வந்து நெறைய தடவ பேசியிருக்காங்க. அப்புறம் ஆ 2 நாளுக்கு முன்னாடி சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் இந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப விரிவா சொன்னாரு. இதுல வந்து அ ஒரு சாதாரண மனுஷன் வந்து ஜிக்ரே கல்ப் என்கிற இஜாசத்தை குடுக்க முடியாது. ஏன்னா, அவங்க வந்து காமில் முர்ஷிதா இருக்கணும். அப்பதான் முடியும். இல்லைன்னா முடியாது. காமில் முர்ஷித்ங்கிறவன் வந்து அல்லாஹ்வுடைய தீதார் வரைக்கும் போயிருப்பாங்க. அல்லாஹ்வுடைய தீதார்ல போனா தான், அவருக்கு வந்து அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து வந்து டியூட்டி குடுத்திருப்பான் அல்லாஹ் தஆலா. நீங்க வந்து என் பிஹால்ஃப் ஆஃப் என் சார்பாக நீங்க போய் ஜனங்களுக்கு வந்து ஃபயஸ் குடுங்க. ஃபயஸ் குடுங்கன்னா, என்லைட்டன் பண்ணுங்க அவருடைய ஹார்ட்ட. நான் வந்து ஆ இந்த என்னுடைய திருநாமத்தை, அதாவது என்னுடைய இஸ்ம ஸாத் அல்லாஹ்வை அவருடைய கல்புக்குள்ள தாখিল பண்ணிருங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா பர்மிஷன் குடுத்திருப்பான். அந்த பர்மிஷனை எடுத்துட்டு அவுலியா அல்லாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூமிக்கு வருவாங்க. அதாவது ஆலமே அஹதியத்துல அவங்க வந்து அவங்க முர்ஷித் கூட போவாங்க. அவங்க வந்து அங்கிருந்து மகாமே வஸல் என்ற ஒரு மாபெரும் பட்டத்தை அவங்க பெற்று, அவங்களுக்கு வந்து ஜுஸ்ஸே தௌஃபீக் இலாஹி என்ற ஒரு இது வரும். அல்லாஹ்வுடைய ஒரு சொந்தமான எனர்ஜி அவருடைய ஹார்ட்டுக்கு போகும். அதுக்கப்புறம் வந்து காமில் முர்ஷிதா அவங்களுக்கு வந்து பட்டம் குடுப்பாங்க. அங்க இருந்து தான் அவருக்கு வந்து அல்லாஹ் தஆலா டியூட்டி குடுப்பான். டியூட்டி குடுத்தா தான் அவரு வந்து இந்த பூமிக்கு மறுபடியும் வந்து நெறைய நெறைய அல்லாஹ்வுடைய மூமின் ரூஹ்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு, அவங்க ஹார்ட்டுக்குள்ள வந்து அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தை அந்த நூரி நுத்ஃபாவை வந்து தாখিল பண்ணுவாங்க. அந்த மாரி தான் சிஸ்டம் இருந்தது. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொசீஜரே இருக்கு. அந்த ப்ரொசீஜர் ஆகறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் ஆகும். சரி நாங்க ஏன் தர்றோம்? எங்ககிட்ட ஏன் அந்த மாரி அருகதை இருக்கு? நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படி பட்டம் கிடைச்சிருக்கு ரூஹானியத்துல? அப்படின்னு அவங்க வந்து கேட்டாங்க. இதுக்கு வந்து சையத் யூனுஸ் சொல்றார், ஆ இப்போ அ ஜனங்களுக்கு வந்து அ ஜிகர் தர்றதுக்கு யார் யாருக்கு தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சையத் யூனுஸ் சொல்றார். இப்போ வந்து வலி அல்லாக்கள்ல காமில் முர்ஷித்ல வந்து முஃபீத் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. இ இன்னொருத்தர் வந்து முன்ஃபரீத் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. இன்னொருத்தர் வந்து முஸ்தஃபீஸ் அப்படின்னு இந்த 3 வகை கேட்டகரி. சரி, முஃபீதுங்கிறவரு தான் அல்லாஹ் கிட்ட தீதாருக்கு போறாரு. தீதாருக்கு போயி அல்லாஹ் தஆலா என்ன பண்றான், இனிமேல் நீங்க வந்து எப்படி என்கிட்ட வந்து அடைஞ்சீங்களோ, அதே மாதிரி நீங்க வந்து என்னுடைய அ என்னுடைய பந்தாக்களை, அதாவது மனிதர்களை நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து சேர்த்தி விடணும். இது வந்து உங்களுக்கு டியூட்டி. அதாவது முஃபீத்ங்கிற வந்து காமில் முர்ஷிதா இருந்து, அவரு வந்து
அவருக்கு ஒரு கோட்டா தர்றான் அல்லாஹ் தஆலா. அதாவது 100 பேரோ, 200 பேரோ, 1000 பேரோ, 2000 பேரோ இந்த மாரி எண்ணிக்கையில அவருடைய முகத்தர்ல எவ்வளோ முரீதுகள் எழுதியிருக்கோ, அவ்வளோ அல்லாஹ் தஆலா எழுதியிருப்பான். அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல தன்னுடைய காமில் முரீதுகளை தேடி கண்டுபிடிச்சு, அவங்க வந்து ஃபயஸ் தரணும். இந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து சக்திகள் இருக்கும். அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து. இப்ப வந்து இவரு வந்து காமில் முர்ஷித் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டாரு. அல்லாஹ் கிட்ட போய் இவரு வந்து டியூட்டியும் வாங்கிட்டு வந்தாரு. வாங்கிட்டு வந்து ஜனங்களுக்கும் ஃபயஸும் தர்றாங்க. இவரு தான் முஃபீத். அதாவது அசல் அருகதை இவருக்கு தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கு. சரி 2வது வந்து முன்ஃபரீத் அப்படின்னு இருக்காங்க. முன்ஃபரீத்ங்கிற கேட்டகரி வந்து இப்போ ரொம்ப பாடுபடுறாரு. அல்லாஹ்வை அடையறதுக்காக ரொம்ப பாடுபடுறாங்க. இவருடைய முர்ஷித் வந்து அவர கூட்டு போய் அல்லாஹ்வுடைய தீதார் ஆக்குறாங்க. தீதார் ஆக்குன உடனே அல்லாஹ்வுடைய அந்த அ ஸ்பெஷல் அவருடைய ஒரு மக்லூக் வந்து அவருடைய கல்புக்குள்ள போகுது. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து காமில் அ அவங்க வந்து வலி அல்லாஹ் ஆறாங்க. மிகப்பெரிய வலி அல்லாஹ் ஆறாங்க. ஆனா இவருக்கு வந்து டியூட்டி கிடையாது. இவருக்கு வந்து வேறவங்களுக்கு ஃபயஸ் தர முடியாது. ஏன் தர முடியாதுன்னா, இது ஃபயஸ் வந்து இவருக்கு மட்டும் தான். அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிருவான், "நீ போய் காடுல போய் உட்கார்ந்துக்கோ" அப்படின்னு சொல்லுவான். எங்கேயாச்சும் போய் என்னுடைய இபாதத்துல உட்கார்ந்துக்கோ, என்னுடைய யோசனையில உட்கார்ந்துக்கோ. நீ அப்படியே சொல்லி விட்டுருவான். இவரு வந்து அப்படியே வீதி வீதி அப்படியே பிச்சைக்காரன் மாதிரி சுத்திட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து அல்லாஹ்வை அடைஞ்சுட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க பிடிக்கல. நல்ல துணி உடுக்க புடிக்கல, நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு புடிக்கல. எங்காச்சும் வீடுல இருந்து ஆஹ பொண்டாட்டி, புள்ளைங்களோட குஷியா இருக்கணும் அப்டின்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு யோசனை வர்றதில்ல. அப்படியே வீதி வீதியா சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் இவங்க வந்து தொழுகைக்கும் போமாட்டாங்க. இவங்கள பார்த்து தான் நம்முடைய மௌல்விக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, "ஏய் என்னடா இவன் வந்து பெரிய ம் அ ஷி பிதத்தியா இருக்கான். இவன் வந்து முஸ்லிம் சொல்றதுக்கு அருகதையே இல்ல. இவன் வந்து மூமினாவே இருக்க முடியாது." அவர் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய அ ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அவருடைய பாத்தின பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பெரிய வழி அல்லாஹ் அவரு. அல்லாஹ் அவருடைய தீதார்ல போய் வந்திருக்காங்க. ஆனா அவருக்கு டியூட்டி கிடைக்காது. அவ்வளோதான். டியூட்டி இல்ல. அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்றான்? நீங்க மட்டும் தான் வலியாகணும். உங்களுக்காக மட்டும் தான் இது ஸ்பெஷாலிட்டி. வேற யாருக்கும் கிடையாது. நீங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் உலகத்துல போயி. ஏன்னா தீதார் தான் இதுக்கு வந்து எண்டு. இப்ப வந்து ஷரியத் வந்து ஸ்டார்ட்டிங்கு. சரிங்களா? தரீகத்துக்குள்ள போணும். ஜிக்ரே கல்ப் என்ற தௌலத்தையும் நம்ம வந்து ஹாசில் பண்ணணும். காமில் முர்ஷிது கிட்ட. அந்த ஜிக்ரே கல்ப் என்ற தௌலத் நம்ம கல்புல போச்சுன்னா தான், நம்ம ஹார்ட் வந்து அல்லாஹ், அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும். அதாவது வாயால சொல்ற மாதிரி அல்லாஹ், அல்லாஹ் அப்படின்ட்டு நம்ம எதையும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து அந்த இதயத்துல வந்து எனர்ஜி கிரியேட் ஆன உடனே, அந்த எனர்ஜி எல்லாம் நம்ம பாடிக்குள்ள போய், நம்ம வந்து மூமினா மாறுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏத்தி தருது அந்த நூறு. அப்புறம் இந்த இதயத்திலிருந்து ஒரு நூறு டைரக்ட்டா அல்லாஹ் கிட்ட போகுது. அதுதான் சிராத்தல் முஸ்தகீம். இந்த நூறு போன உடனே அல்லாஹ் தஆலா அங்கிருந்து ஒரு எனர்ஜிய அனுப்புறான். அத அனுப்பும்போது தான் "ஃபஸ்குருனி அஸ்குருக்கும்" என்ற ஆயத்தை வந்து இதுக்கு சரியாக மேட்ச் ஆகுது. ஏன்னா, "நீ என்னை நினைச்சா, நான் உன்னை நினைக்கிறேன்" அப்படிங்கிறான். அதாவது நீ என்ன நினைச்சு, உன் ஹார்ட்டுக்குள்ள நீ வந்து எனர்ஜிய கிரியேட் பண்ண, நூற கிரியேட் பண்ண. அந்த நூறு வந்து உன் பாடிக்குள்ள ஃபுல் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் உன் ஹார்ட் கிட்ட இருந்து அப்படியே நேர் வழியா என்கிட்ட வருது. அந்த நேர் வழியத்தான் சிராத்தல் முஸ்தகீம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்த உடனே அல்லாஹ் தஆலா அங்கிருந்து ஒரு எனர்ஜிய இங்க அனுப்புறான். அத வந்து தஜல்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நூறுடைய தஜல்லி அந்த மூமினுடைய ஹார்ட்க்கு வந்த பிறகு, அவன் வந்து வலி அல்லாவா மாறுறான். சரி. இந்த முஃபீதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். முன்ஃபரீத் வந்து இது அவருக்கு மட்டும் தான் இந்த டியூட்டி. ஏன்னா, அவரு வந்து டியூட்டில இல்ல. வேற யாருக்கும் என்லைட் பண்ண முடியாது ஹார்ட். நல்ல வழி சொல்லலாம். இந்த மாரி இருக்குப்பா, இந்த மாரி அல்லாஹ்கிட்ட போறதுக்கு இந்த மாரி வழிமுறை இருக்கு. நீங்க வந்து அப்படின்னு இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ சில சமயம் வந்து இந்த மாரி ம முன்ஃபரீத்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எ மக்சூப் அப்படின்னு இருக்காங்க இதுல. ஏன்னா, அவங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் கெட்ட வார்த்தையால திட்டிட்டுருவாங்க. கல் எடுத்து அடிப்பாங்க, தடி எடுத்து அடிப்பாங்க. ஆனா அவர்கிட்ட மிகப்பெரிய சக்திகள் இருக்கும். யாராச்சும் வியாதி அப்படின்ட்டு ஏதோ பெரிய வியாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா, உஃப் அப்படின்னு ஊதிட்டா, அவங்க வந்து சரியாயிருவாங்க. அந்த மாரி சக்தி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா
அந்த முன்ஃபரீத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவருக்கு மட்டும் தான் அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து ஃபயஸ் கிடைக்குது. அவங்க வந்து வேறவங்களுக்கு ஃபயஸ் தர முடியாது. சரிங்களா? இப்போ வந்து 3வது கேட்டகரி முஸ்தஃபீஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த முஸ்தஃபீஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சையது யூனுஸ் அல்கார் ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு. அவர் வாயால கேட்கணும். ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு. இந்த முஸ்தஃபீஸ் வந்து அதாவது ட்ரெய்னிங் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ முர்ஷித் ஆகுறதுக்காக, ஒரு வலியல்லா ஆகுறதுக்காக இவன் வந்து ஷரியத்துல அமல்படுத்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் தரீகத்துல வந்து போறாங்க. தரீகத்துல இருந்து ஹக்கீகத்து வர்றாங்க. ஹக்கீகத்துல இருந்து மாரிஃபத்துக்கு கன்வெர்ட் அப்படியே படிப்படியா இவங்களுடைய ஆ ப்ரமோஷன் அப்படியே கிடைக்குது. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில அப்படியே அல்லாஹ் அல்லாஹ் வரைக்கும் போய் சேரணும்னா, அதுக்கு படிகள் இருக்கு. அதாவது 100 படிகள் இருக்கு. ஃபஹர் கி சௌத் அ அ தர்ஜாத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருடைய ஃபஹருடைய 100 படிக்கட்டுகள் இருக்கு. அந்த 100 கட்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு. அதுதான் ஷரியத். ஆனா இது முக்கம்மல் கிடையாது. எல்லாம் என்ன நெனச்சுட்டாங்க, ஷரியத் தான் முக்கம்மல். இத புடிச்சுட்டீங்கன்னா வேற ஒண்ணுமே தேவையில்ல. இந்த காலத்துல இதுல நடந்துட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஷைத்தானுடைய மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி. இந்த சூழ்ச்சியில இருந்து நீங்க தப்பிக்கணும். இந்த சூழ்ச்சி தான் தஜ்ஜாலுடைய சூழ்ச்சி. தஜ்ஜால் இதுதான் சொல்லி தருவான். நீங்க வந்து பள்ளிவாசல் போக்கூடாது. நீங்க வந்து தொழுகக்கூடாது. நீங்க வந்து திலாவத் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னுலாம் சொல்ல மாட்டான். பக்காவா சொல்லுவான். தஹஜ்ஜுத் படிங்க, அபாபின் படிங்க, ஷா அ என்னென்னமோ தொழுகை இருக்கு. நெறைய தொழுகை. அது எல்லாம் தொழுக வைப்பான் தஜ்ஜால். தொழுக போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டான் அவன். நல்லா தொழுவுங்க, நோன்பு இருங்க, கைராத் பண்ணுங்க, ஜகாத் பண்ணுங்க. எல்லாம் சொல்லுவான். ஆனா தரீக்கத்த பத்தி அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அசல் தாலீம் வந்து இந்த அல்லாஹ்கிட்ட அல்லாவை அடையணும் அப்படின்னா, இவன் ஷரியத்தை கடந்து தரீக்கத்துக்குள்ள இவன் வந்து நுழையணும். அந்த நுழைவாயில்ல ஷைத்தான் நிக்கிறான். உங்கள வந்து அந்த அ அந்த தரீகத்துடைய கதவுக்குள்ள போகவே விடமாட்டான். எப்ப பார்த்தாலும் ஷிர்க்குடா, பிதத்துடா இது. ரொம்ப பெரிய ஷிர்க்கு, ரொம்ப பிதத்து. எத பார்த்தாலும் ஷிர்க்கு, பிதத்து அப்படின்னு சொல்லியே வந்து உங்கள ஏமாத்திக்கிட்டே வருவான் ஷைத்தான். ஷைத்தானு அவன் நான் ஷைத்தான்னு சொல்லி வரமாட்டான். பெரிய ஆலிமுடைய வேஷம் போட்டு வருவான். அப்படி வேஷம் போட்டு வரலைனாலும், ஆலிமுக்கு உள்ள அவன் கண்டிப்பா இருப்பான். நீங்க வந்து தப்பவே முடியாது. அதத்தான் இந்த காலத்துல என்ன சொன்னாங்க? ஆ ஃபித்னோ கா தௌர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது ஃபித்னா. ஃபித்னா அப்படின்னா பரீட்சை அப்படின்னு அர்த்தம். செய்தின்னு சொல்றாரு. ஃபித்னான்னா என்னடா ஃபித்னா பண்ற அப்படின்னு சொல்றாங்களா? நெறைய பேரு இதுக்கு அர்த்தமே வேற என்னமோ நெனச்சுட்டு இருக்காங்க. ஃபித்னா அப்படின்னா உங்களுடைய பரீட்சை. உங்களுக்காக எக்ஸாம். நீங்க வந்து ஷரியத்தை தான் நிஜம் அப்படின்னு நம்பியிருக்கீங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பரீட்சை. இதோட வேற வழிமுறை இருக்கு. அல்லாஹ்வை அடையறதுக்கு இன்னும் நெறைய வழிமுறை இருக்கு. நீங்க வந்து தவறான ஒரு வழிமுறைய புடிச்சிருக்கீங்க. யாரோ என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து இந்த வழிமுறையில போனா நம்மளுக்கு வந்து அல்லாஹ் கிடைப்பான் அப்படின்ட்டு ஷரியத்தையே நீங்க வந்து காமிலா நெனச்சிருக்கீங்க. ஆனால் தரீகத் என்ற நுழைவாயில் ஷைத்தான் வந்து உட்கார்ந்திருக்கான். யார் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கான்? ஆலிம் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கான். அதாவது ஆலிமே உட்கார்ந்திருக்கான். ஆலிம் எப்பவுமே உங்கள விடமாட்டான். என்னடா இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி? என்ன ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி? யார வ நீ வந்து காத குத்துற? அப்படின்னு எல்லாம் இப்போ நெறைய ஆலிம்கள் இருக்காங்க. நாங்க வந்து YouTubeல பார்க்கிறோம். எப்படிப்பா அது? ஆ ஷஹீத் ஆன உடனே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஷஹீத வந்து முர்தா அப்படின்னு சொல்லாத. அவன் வந்து உயிரோட இருக்கான். ஆனா எப்படி இருக்கான்னு தான் உனக்கு தெரியல. அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்கான் அல்லாஹ் தஆலா. எப்படி இருக்கான்னு உனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு. ஆலிம்கள் என்ன சொல்றாங்க? ஆ இவங்கெல்லாம் செத்துட்டா அவ்வளவுதான். முர்தா தான் இவங்க அப்படின்னு. அல்லாஹ் சொல்றான், சொல்லாதடா. அவன் வந்து உயிரோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு. இவன் என்ன சொல்றான் ஆலிமு? இல்ல செத்து போனா அவ்வளவுதான். அவன் முர்தா தான். ஆலிம் சொல்ற விஷயம் இது. அல்லாஹ் சொல்ற விஷயத்தையே விட்டுட்டீங்களே. அல்லாஹ் சொல்ற விஷயத்த பாருங்க. ஏன் வழியில வர என் வழியில யாரு நடக்குறானோ, அவன் வந்து கொல்லப்படுறானோ, அதாவது ஷஹீத் ஆறானோ, அவன் வந்து முர்தா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அவன் வந்து உயிரோட இருக்கான். ஆனா உங்களுக்கு உயிரோட அவன் எப்படி இருக்கான்னு தான் தெரியல அப்படின்ட்டு. இப்போ ஷஹீத் வந்து 2 விதமா இருக்கு. ஒரு ஷஹீத் வந்து
ஜிஹாத்ல போய் கொல்லப்படுறது, அதாவது ஷஹீதாகிறது. அந்த விரோதி கூட்டத்தினர் வந்து கொலை இப்போ கத்தியால அவங்கள வந்து துண்டு துண்டா வெட்டுறதோ, இல்லை எப்படியோ ஒரு முறையில இவங்கள வந்து கொல்றது. இத வந்து ஷஹீத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு இதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு காலத்துல வந்து ஜிஹாத் இருந்தது. சரி, அப்ப மட்டும் தான் ஷஹீதா? அவங்க மட்டும் தான் உயிரோட இருக்காங்களா? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் இல்ல. அல்லாஹ் சொல்ற விஷயத்த ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும். ஏன் வழிமுறையில நடக்கிறவன் யாரு செத்துட்டாங்களோ, அவங்க வந்து ஷஹீத் அப்படிங்கிறான். வழிமுறை அப்படின்னா, அதாவது அல்லாஹ்வின் வழியில, நேர் வழியில அப்படியே அவன் வந்து ட்ரெய்னிங்ல இருக்கான். அவன் வந்து அல்லாஹ்வை அடையறதுக்காக அவன் ட்ரெய்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதாவது ஷரியத்தை கடந்து தரீகத்துல வந்துட்டான். சிக்ரே கல்பு வாங்கிட்டான். அப்படியே அவன் படிப்படியா இன்னும் முன்னேறணும். முன்னேறதுக்குள்ள அவனுக்கு வந்து சாவு வருது. அவன் வந்து இறந்து போயிடுறான். அவன் வந்து ஷஹீத் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். ஏன் வழியில யாரு வந்து ஆ இறந்து போயிடுறாங்களோ, அவன் வந்து ஷஹீத். என்னை அடையறதுக்காக, அதாவது ஷரியத்துல இல்ல. ஷரியத்துன்னு நெனச்சுக்காதீங்க நீங்க. ஷரியத் வந்து ஒரு வொர்ஷிப் மட்டும் தான். ஒரு இபாதத் மட்டும் தான். ஏன்னா, நீங்க வந்து தரீக்கத்துல போகறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு. மன்னிக்கணும். ஒரு ட்ரெய்னிங். அந்த ட்ரெய்னிங்ல நீங்க வந்து காமில் ஆகணும். நீங்க காமில் ஆயது அப்புறம் தான் நீங்க வந்து தரீக்கத்துல போக முடியும். ஷரியத் மூலமா தான் உங்களுடைய நஃப்ஸை நீங்க வந்து சுத்தம் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா ஷரியத் இல்லாமயும் சுத்தம் பண்ணியிருக்காங்க. அது வேற விஷயம். ஷரியத்து தான் முக்கம்மல் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றது வந்து தப்பு. ஏன்னா அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கான். அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கான். என்கிட்ட இன்னும் நெறைய இல்ம் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் தெரியல. உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அக்ஸருன் நாஸ் தெரியாது உங்களுக்கெல்லாம். குர்ஆனே மக்னூன் அப்டின்ட்டு இருக்கு. குர்ஆனே மஜீத் இது வந்து புஸ்தகத்துல இருக்கு. குர்ஆனே மக்னூன் இருக்கு. அத பத்தி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. தெரிஞ்சுக்குங்க. யா அய்யுஹல் லஸீன ஆமனு தகுல்லாஹ் வகூனு மாஸாதிகீன். மூமின்களே என்னை பயப்படுங்க. என்னை அடையறதுக்காக நீங்க சாதிகீன் கிட்ட போங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். சரி சாதிகீன்னா யாரு? மௌல்விகளா? தொப்பி போட்டு, ஜுப்பா போட்டு உட்கார்ந்திருப்பானே அவனா? இல்லையே. அ சாதிகீன்னா அல்லாஹ்வுடைய தீதார்ல போய் வந்திருப்பாங்க. அவங்களத்தான் சாதிக்கீன்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். அந்த மாரி சொல்லியிருந்தா ம ஆலிம்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். சரி ஆலிம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த மாரி ஆலிம்? இப்போ வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றார், அ இத்தகு ஃபிராசத்தல் மூமின் ஃபஇன்னஹு யன்துரு பினூரில்லாஹ் அப்படின்னு குர்ஆன்ல வந்திருக்கு. இப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார், லா ஸலாத்த இல்லா பி ஹுசூரில் கல்ப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். கல்புடைய ஹாஜரி இல்லாம நீங்க வந்து அ நமாஸ்ல காமில் ஆகவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் நபிகள் நாயகம். அப்போ வந்து 3வது வார்த்தை சொல்றார், உலமா மின் சதிரி அப்படின்னு சொல்றார். உலமாவுடைய தாலுக் வந்து என்னுடைய சதரி அப்படின்னா என்னுடைய இதயத்தை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு. அவன் ஆலிம் ஆகணும்னா அவன் வந்து என்னுடைய இதயத்தில இருந்து தான் அவனுக்கு வந்து குரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இல்மே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. போய் மதரசாக்குள்ள போய் ஒரு 11 வருஷமோ, 12 வருஷமோ அப்படியே திலாவத் பண்ணி பெரிய ஆலிம் ஆயிட்டான். அந்த மாரி ஆலிம் கிடையாது. அது வந்து இப்ப வந்து நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு படிக்கிறீங்க, டாக்டர் படிக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஆலிம் படிக்கிறதும் ஒரு பிசினஸா மாறிடுச்சு. அதாவது பிசினஸே மாத்திட்டாங்க இவங்க. டோட்டலா பிசினஸா மாத்திட்டாங்க. இந்த மாரி கிடையாது. ஆலிமே ஹக், ஆலிமே ஷர்ரார், ஆலிமே இந்த மாரி 3 விதமா ஆலிம் இருக்காங்க. ஆலிமே ஹக் அப்படிங்கிறவங்க தான் சரியான ஆலிம்கள். அவங்க தான் பனி இஸ்ராயலுடைய நபிகள் மாதிரி அப்படின்ட்டு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார். ஏன் அப்படின்னா, அவங்களுடைய கல்ப வந்து அவங்களுடைய இதயத்தை வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இதயத்தினுடன் கனெக்ஷனா இருக்கு. இவர்தான் சரியான ஆலிம். இவரத்தான் வந்து ஆலிம் சொன்னா நாம வந்து ஒத்துக்கணும். ஏன்னா, அவரு சர்க்கார் கோஷாய் சொல்றார், இந்த மாரி ஆலிமுக்கு வந்து முதுகு காட்டுறதும் வந்து பெரிய ஒரு தப்பாயிரும். பெரிய பாவமாகும் இது. அந்த மாரி ஆலிம் யாரு? ஹாஜா கரீபுன் நவாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, கௌசுல் ஆஸம் தஸ்தகீர், பீரானே பீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, தாத்தா சாப் இந்த மாரி நெறைய அவுலியா அல்லாக்கள் வந்திருக்காங்க.
இவங்களத்தான் உல்மாய ஹக் அப்படின்ட்டு நபிகள் நாயகம் சொன்னார். எல்லா அலிம்களையும் சொல்ல கிடையாது. ஏன்னா பிசினஸ் வேறு, ஈமான் வேறு. பிசினஸா மாத்திக்கிறதுக்கு நீ போய் 11 வருஷம் 12 வருஷம் அப்படியே திலாவத் பண்ணி 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 அப்படி இப்படின்னு ஓதி 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 மைண்ட்ல உட்கார வச்சுட்டீங்க. இது மைண்ட் சம்பந்தப்பட்ட கிடையாது. இது வந்து கல்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட கிடையாது. இது கல்புல குரான் வந்தாதான் உல்மாய ஹைர், உல்மாய ஹக். இல்லைன்னா அவன் வந்து உல்மாய ஷர்ரார், ஆலிமே ஷர்ரார், ஆலிமே சூ அப்படின்ட்டு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காரு. சரி, இந்த முஸ்தபிஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு. சரி, இந்த முஸ்தபிஸ் 3வது கேட்டகரி. முஃபீதுங்கிற வந்து டியூட்டியில பாஸ் ஆயிட்டாரு, அல்லாஹ் தீதார் கிட்ட போயிட்டாரு. அவர் வந்து ஜனங்களுக்கும் ஃபைஸ் வாங்கி அல்லாஹ் கிட்ட அனுப்பிச்சு விடுறாரு. 2வது முன்ஃபரீது, அது வந்து அவருக்கு மட்டும்தான். இந்த 3வது கேட்டகரி முஸ்தபீஸ், இவர் வந்து ட்ரைனிங்ல இருக்காரு. இன்னும் இன்னும் முக்கமல் ஆகல. இன்னும் நப்சு நப்சு மட்டும்தான் சுத்தமா இருக்கு, வேற ஒண்ணுமே ஆகல. இவங்களுக்கு வந்து ஜிக்ர கல்ப் என்ற தௌலத் இவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் இவங்க வந்து ட்ரைனிங்லயும் இருக்காங்க, ஃபயஸும் தர்றாங்க. இந்த கேட்டகிரியில வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது. இது வந்து இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய குலாம்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கலாம், ரொம்ப கம்மி. ஆனா சர்க்கார் கோஷாயினுடைய நுமாயிந்த வந்து முன்ஃபரீதுங்கிறவன் வந்து இன்னும் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கான். ஆனா வேறவங்களுக்கும் இவன் வந்து ஃபயஸ் தர்றான். யார் கேட்டது? இது வந்து நீங்க ஜிகர் தர்றீங்களே, உங்களுக்கு வந்து என்ன அருகதை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்களே. அதுக்கு வந்து சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து சரியான விளக்கத்தை வந்து இது தர்றாரு. இந்த முன்ஃபரீத் வந்து இன்னும் ட்ரைனிங்லயும் இருக்கான், ஜிகரும் தர்றான். ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஜிகர் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஜிகர் கல்ப் என்ற தௌலத்தும் கிடைக்குது. அவனுடைய கல்புக்குள்ள நூறும் போகுது. அவனுடைய இதயம் வந்து அல்லாஹ் அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்குது. அதாவது ஒரு சனாதன் தர்மமுடைய சிநேகிதர் யாராச்சும் கிடைச்சாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ராராம் ராராம் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா 3 தடவை அல்லது 7 தடவை 11 தடவை அவங்களுக்கு வந்து உச்சரிப்பா சொல்ல வச்சுட்டோம்னா, அவங்களுடைய ஹார்ட் அப்படியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது அல்லாஹ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து அல்லாஹ்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ராராம் அப்படின்னு சொன்னா ராராம் அப்படின்னு சொல்லிரும். யா ஈசா அப்படின்னு சொன்னா யா ஈசான்னு அந்த ஹார்ட் அப்படியே உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கும். இத வந்து சர்க்கார் கோஷை ரொம்ப தெளிவா சொன்னார். நான் உங்கள வந்து முரீதாக்க வரல. உங்கள வந்து முர்ஷிதாக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். मैं तुम्हें मुरीद बनाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें पीर बनाने आया हूं அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் சரியான விளக்கம். பீர் அப்படின்னா அதான் முர்ஷிது, அதுக்கு அர்த்தம். இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து ட்ரைனிங்லயும் இருக்காரு, வேறவங்களுக்கும் ஹார்ட் என்லைட் பண்றதுக்கு ஒரு தகுதியை சர்க்கார் கோஷாய் மூலமா, இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலமா அவனுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இத வந்து முஸ்தபீஸ், இந்த கேட்டகரி ஜனங்கள வந்து முஸ்தபீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இல்ல. இவங்ககிட்ட வந்து நான் வலி அல்லா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, நான் வலி இல்லையும் சொல்ல முடியாது. ஜிக்கர் கொடுத்தா அவங்க ஜிக்கர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்ட் ஆயிருது. ஜிக்கர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி இவங்கள தான் சர்க்கார் கோஷாய் சொல்றார். நான் உங்கள வந்து முரீதாக்க வரல, அதாவது சிஷ்யனாக்க வரல, நான் உங்கள வந்து குருவாக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி சக்தியை நம்மள மாதிரி ஒரு கீழான ஒரு மனுஷனுக்கு சர்க்கார் கோஷாய் அவருடைய எவ்வளவு பெரிய கருணை அப்படின்னா, அவங்கள வந்து நம்மள இவ்வளவு பெரிய ஒரு கேட்டகரியில வந்து நம்மள வந்து வச்சிருக்காரு. சர்க்கார் கோஷாய் மூலியமா நம்ம வந்து ஹார்ட்டை ரொம்ப என்லைட் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுடைய 5 எந்திரிகளுக்கும் அதாவது கல்பு, சிரி, இக்ஃபா, ஹஃபி, இந்த 5 ரூஹ்களுக்கும் வந்து சக்தி கிடைக்குது. அது வந்து சர்க்கார் கோஷாயின் மூலமா ரொம்ப சுலபமா கிடைக்குது. அந்த காலத்துல எல்லாம் 40 வருஷம், 50 வருஷம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வொர்ஷிப் பண்ணா தான் இந்த ஆ இது இருந்தது. இப்போ வந்து இது ரொம்ப சுலபமா சர்க்கார் கோஷாயி நம்மளுக்கு வந்து குடுத்திருக்காரு. இதுவரைக்கும் ஏன் இந்த மாரி வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அல்லாஹ்
அல்லாஹ்வுடைய பிளானிங் தான் இது. ஏன்னா அல்லாஹ்வே சொல்லியிருக்கான் குர்ஆன் மஜீத்ல. இன்னும் முஸ்தக்பில்ல வந்து நான் என்னுடைய கௌமை கொண்டு வருவேன். என்னுடைய கௌமை நான் கொண்டு வருவேன். அப்போ வந்து எல்லா ஜனங்களும் அல்லாஹ்வுடைய தீனில் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து தாখিল ஆகுவாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த குர்ஆனுடைய ஆயத் வந்து இஸா ஜாஅ நஸ்ரல்லாஹ். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? இஸா ஜாஅ நஸ்ரல்லாஹ்ன்னா அல்லாஹ்வுக்கு உதவி பண்ணுபவர் ஒருத்தர் வருவார். நஸ்ரல்லாஹ். வல் ஃபதஹு வ ராயத்தன் நாஸ யதுகுலூன ஃபீ தீனில்லாஹி அஃவாஜா. கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அல்லாஹ்வுடைய தீனில் ஜனங்கள் வந்து தாখিল ஆவாங்க அப்போ. இப்ப அல்லாஹ்வின் உதவியார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்கார் கோஹஷாயி இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம். இதுதான் கடைசி காலகட்டம். அந்த ஆயத் வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு வந்தது கிடையாது. ஏன்னா, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வந்தது தீனே இஸ்லாம். ஆனா அல்லாஹ் இங்க என்ன சொல்றான்? அல்லாஹ் தன்னுடைய தீனை கொண்டு வருவான் அப்படின்னு. எல்லா ஜனங்கள் வந்து அல்லாஹ்வுடைய தீனில் தான் தாখিল ஆவாங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். அல்லாஹ்வுடைய தீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஷ்க். இந்த இஷ்க்ல வந்து தாখিল ஆறது தான் வந்து கடைசி காலகட்டம். இந்த கடைசி காலகட்டத்துல தான் வந்து நம்ம வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் கூட நம்ம வந்து ஃபயஸ் எடுக்கணும். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு தெரியாத்தனமா, முட்டாள்தனமா போய் அந்த முர்ஷித் கிட்ட போறோம், இந்த முர்ஷித் கிட்ட போறோம்னா, அது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து கெடுதல் விளைவிக்கும். அதாவது நம்ம ஆகிரத் வந்து அங்கேயே முடிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம ஆகிரத்துக்காக நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். அ நம்ம வந்து தொழுக போறோம், நோன்புகள் இருக்கிறோம், திலாவத் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா, அ இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் லாங் கஷ்டப்பட்டாலும் 5 நேரம் தொழுதுட்டு, துஆ பண்ணிட்டு, ஒண்ணும் சம்பாதிக்க போகாம அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தாலும், இந்த காலத்துல சர்கார் கோஹைனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு கு என்ன சொல்றது அதுக்கு? நுமாயிந்தா. அதாவது ஒரு சின்ன கேட்டகரியில அவனுடைய குலாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா? அவங்களுக்கு ஈடுகட்டவே முடியாது. அவன் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பான் வீட்ல. அவன் வந்து வீட்ல தூங்கிட்டு இருப்பான். ஒருத்தன் வந்து பள்ளிவாசல்ல வந்து திலாவத் பண்ணிட்டு, இபாதத் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவன் தூங்குறதும் ஒண்ணுதான். இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய குலாம். இவன் வந்து பள்ளிவாசல்ல 1000 வருஷம் இவன் வந்து இபாதத் பண்றதுக்கு ஈடுகட்ட முடியாது. இவன் வந்து தூங்கி எனர்ஜிய ரிசீவ் பண்ணிக்கிறான். அதாவது அந்த நூரை இவன் வந்து சர்கார் கோஷாயின் மூலமா இவன் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறான். அதனால தான் இவன் வந்து ஆ நம்ம மௌலானா ரூம் சொன்னாரு. "ஏக் ஜமானா சோபத்தே அவுலியா" அதாவது அ ஒரு சில நிமிடங்கள் அவுலியா அல்லாஹ் கூட இருந்தால் 1000 வருடங்களுக்கும் மேலான இபாதத் செய்றதுக்கு அப்சல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அவரு. எத்தன பேரு இப்ப வந்து ஆலிம்கள் என்ன சொல்றாங்க? ஷிர்க், பித்அத்து நீங்க வந்து அவுலியா அல்லாக்கள் அப்படின்னு நீங்க நம்பக்கூடாது. அவர்கிட்ட போகக்கூடாது. அந்த மஸாருக்கு போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஆனா என்ன சொல்றாங்க? பெரியவங்க என்ன சொல்லிட்டு போனாங்க? ஒரு நிமிஷம் நீ அவங்ககிட்ட உட்கார்ந்தான்னா, நீ 1000 வருஷம் நீ இபாதத்து செய்யறதுக்கு அளவுக்கு எவ்வளோ நூறு கிடைக்குதோ, அந்த ஒரு நிமிஷம் அங்க கிடைக்குது. ஆனா, நீ வந்து இபாதத்து செய்யும்போது அவ்வளோ நூறு கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு வந்து கேரண்டியே இல்ல. இங்க கேரண்டி இருக்கு. "எக் ஜமானா சோபத் அவுலியா" அப்படின்ட்டு அவரே சொல்லியிருக்காரு. "ஹஸார் சால் பேரியா இபாதத் से अफजल है." அதாவது 1000 வருஷத்துக்கு மேலான நீ வந்து இபாதத் செய்யறதுக்கும் மேற்பட்டது. பாருங்க, ஷைத்தான் நம்ம மைண்ட எவ்ளோ புடிச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து எங்க ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதோ, பெனிஃபிட் கிடைக்குதோ, அந்த இடத்தையே நம்மள வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கான். மஸாருக்கு போகாத அப்படின்னு சொல்லிக் குடுத்துட்டான். ஏன்னா அங்க அவுலியா அல்லாக்கள் இருக்காங்க. அங்க போனீங்கன்னா, அங்க தஜல்லில அல்லாஹ்வுடைய தஜல்லி அங்க விழுந்ததுன்னா, நம்மளும் அதுல வந்து ஒரு செகண்ட் நின்னுட்டோம்னா போதும். நம்ம 1000 வருஷம் இபாதத்து தொழுது வந்து படுற ஒரு எனர்ஜிய அங்க ஒரு செகண்ட்ல நீங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்ன? எனர்ஜி 100. எல்லாம் 100ஆல தான் வருது. நம்மளுக்கு நம்ம ஹார்ட்க்கு 100 போனா தானே அந்த நஃப்ஸுக்கு கிளியர் ஆகும். அந்த நஃப்ஸ் கிளியர் ஆச்சுன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் எலைட் ஆகி மத்த 5 லதாயிஃப்களும் அது வந்து பவர்ஃபுல் ஆகும். அப்போ வந்து நம்ம ஒரு மனுஷன் கேட்டகரியில இருந்து வெளிய வருவோம். மனுஷனா இருக்க மாட்டோம். ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ வந்து
இது ஃபரிஷ்தாக்கள் எல்லாம் எப்படி அவங்க வந்து நூரி மஹ்லூக். அந்த மாரி சராபா நூறா நம்ம வந்து மாறிருவோம். மனுஷனா இருக்க மாட்டோம். சாதாரண மனுஷனா இருக்க மாட்டோம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமே இந்த இந்த காலத்துல வந்து ஆலிம்கள் வந்து, "இவரும் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷன் தான்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன பெரிய பாவம் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா? அல்லாஹ்வே சொல்றான், "நான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு 5000 வருடத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து உங்களுடைய நூரை நான் வந்து படைச்சு, அந்த நூரை வந்து அல்லாஹ் தஆலா அப்படியே அவருடைய அந்த இஷ்க்ல வந்து அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கான். அவருடைய இஷ்க்ல தான் நான் வந்து உட்கார்ந்திருப்பேன். நான் அந்த நூற பார்த்துட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். சராபா நூர் அவரு. அதாவது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வந்தது வந்து ஷரியத். இது வந்து ஸாஹிரி ஷரியத். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பாத்தினி ஷரியத் இருக்கு. அது நூற சம்பந்தப்பட்டது. உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. உடம்பு பின்னாடியே ஓடாதீங்க. அது கபரு, இது முர்தா, இவரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. மனுஷனுடைய ரூபத்துல யார் வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ரூபம் மனுஷரது தான். அல்லாவே இந்த உலகத்துல வந்தா மனுஷ ரூபத்தை எடுத்து தான் வரணும். இப்போ ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் எவ்வளவு முறை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு முன்னாடி வந்தாரோ, ஒரு சஹாபா இருந்தார். அவருடைய ரூபத்துல தான் அவர் வந்தாரு. ஸ்பெஷலா ஒண்ணும் ரூபம் கிடையாது. எல்லா மனுஷனையும் சாதாரண மனுஷனா நெனச்சுக்காதீங்க. தாயுடைய வயிற்றில் பிறப்பவர் எல்லாம் மனிதன் தான், இல்லன்னு சொல்லல. ஆனால் அதுக்குள்ள இருக்கிற ரூ இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த ரூ கேட்டகரி எ எந்த வகையான கேட்டகரின்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? சில அ சில ஜனங்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்திருக்காங்க. அது வந்து அல்லாஹ்வுடைய அ அதாவது வஜூத்ல இருந்து வந்த ஒரு ஜெராசிம்ஸ் அதாவது ஒரு நூரி மக்லூக். அத வந்து தேவி தேவதா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது அவுல அல்லாஹ் தஆலா பார்க்கும்போது, அல்லாஹ் தஆலா அப்படியே அ ஜும்பிஷ் ஆயிருச்சு. உடம்பு அப்படியே மொ வைப்ரேஷன் ஆச்சு. அந்த வைப்ரேஷன்ல இருந்து அந்த நூறுல இருந்து சில துளிகள் வெளியில வந்தது. அது வெளியில வந்த உடனே, அது ஒரு ரூவா கிரியேட் ஆயிருச்சு. அதுதான் தேவி தேவதா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து. அது வந்து மனுஷனுடைய வயித்துல அவர் வந்து பொறந்தாலும், அவன் வந்து மனுஷனா இல்ல. அந்த மாதிரி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்காகத்தான் இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சான் அல்லாஹ் தஆலா. சந்திரன், சூரியன் எல்லாத்தையும் படைச்சேன். அவங்கள போய் சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இது மிகப்பெரிய பாவம். எந்த அவுலியா அல்லாஹ்க்களையும் நீங்க வந்து தவறா பேசக்கூடாது. நீங்க அவுலியா அல்லாஹ்க்களை தவறா பேசினா உங்களுடைய ஈமான் போயிடும். இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து சர்க்கார் கோஷையின் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு, நம்ம இத்தனை காலகட்டத்துல நம்ம எவ்ளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம். நம்ம எங்கெல்லாம் சுத்தி அடைஞ்சோம். நம்ம வந்து தொப்பி, தாடி வச்சா மட்டும் தான் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போ முடியும் அப்படின்னு நெனைச்சோம். ஆனா தொப்பி, தாடி நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு தேவை என்ன? நம்முடைய இதயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய திருநாமம். அதாவது அல்லமல் இஸ்மா நம்ம இதயத்துக்குள்ள போணும். அந்த ஹார்ட் வந்து அப்படியே அ அல்லாஹ்வுடைய நூறால ஜொலிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வந்து அ அந்த அந்த ரூக்குள்ள போனா, நம்ம எப்போ செத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கவலை கிடையாது. நம்ம வந்து சராபா நூறா வந்து அல்லாஹ் கிட்ட வந்து நம்ம நேரா போவோம். இந்த தாலிமை தான் சர்க்கார் கோஷை நம்மளுக்கு வந்து சையது யூனுஸ் அல்கோர் மூலமா சொல்லியிருக்காங்க. நிஜமா சையது யூனுஸ் அல்கோர் இந்த மாதிரி தாலிமை, பாத்தினி தாலிமை சொல்ற மாதிரி இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்துல யாரும் சொல்றது கிடையாது. இப்ப வந்து நெறைய பேரு நம்ம இந்தியால, தமிழ்நாடுல இருந்து நெறைய பேர் வர்றாங்க. சையது யூனுஸ் அவர்களுடைய தாலீமை பார்த்து ரொம்ப புகழ்றாங்க. இந்த மாரி தாலீமை நம்ம வந்து எங்கேயுமே கேட்டது இல்லை, பார்த்ததும் இல்ல. ஆனா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. நிஜமான குர்ஆனுடைய தஷ்ரீய இவங்க வந்து சொல்றாங்க. நிஜமான குர்ஆனுடைய அர்த்தத்தை இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சில ஆயத்துக்கள் வந்து மறைமுகமான ஆயத்துக்கள் இருக்கு. அதாவது அல்லாஹ் சொல்றது ஒண்ணு, அல்லாஹ்வுடைய வேறொரு அர்த்தம் அதுக்கு இருக்கு. ஆனா அது வந்து பாத்தினி அப்படின்னு இருக்காங்க. சொல்றாங்க. இன்னொரு ஆயத்து வந்து ஆ எப்படி எழுதியிருக்கோ அப்படியே அத வந்து நம்ம வந்து இஸ்திமால் பண்ணணும். அதாவது யௌம லா யன்ஃபஉ மாலும் வலா பனூன் இல்லா மன் அஹதி அல்லாஹி கல்பே சலீம். யார் ஒருவர் யௌம அ ஆகிரத்துல வந்து கல்பே சலீமை கொண்டு வர்றாங்களோ அவங்கள தான் காமியாப் ஆறாங்க அப்படின்ட்டு அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்காங்க.
இதுக்கு நேரான அர்த்தமும் இருக்கு. அதாவது கல்பே சலீமை நீங்க கொண்டு போகணும். எப்படி கொண்டு போவீங்க? எப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா கல்பே சலீம் நீங்க எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு? கல்பே சலீம் என்னன்னே தெரியாது உங்களுக்கு. சரியா? தயவு செய்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும், சரியான வழிமுறை இல்லாதனால, விவாதத்துல மட்டும் நம்ம இருக்கோம். நான் நெறைய தெரிஞ்சிருக்கு, எனக்கு நெறைய இல்ம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கும்ராஹி ஒரு வழியில போயிட்டுருக்கோம். நம்ம சரியான நேர் வழி யார் காட்டுறது? யாருக்கு நம்ம ஃபயஸ் வாங்கி தருவாங்க? அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்ட்ல இந்த விஷயம் கிடையாது. அதனால நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க உங்ககிட்ட எவ்ளோ இல்ம் இருந்தாலும் சரி, நீங்க அல்ட்ரா டிவிய ரெகுலரா நீங்க யூடியூப் சேனலை நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் விஷயம் புரியலையா? நீங்க சையது யூனுஸ் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம். தினமும் காலை 3:30 காலை 3:30 மணிக்கு லைவ்ல வர்றாரு. நீங்க எது வேணாலும் சையது யூனுஸ் அவர்கிட்ட நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்புறம் நீங்க ஜிக்ர கல்ப் என்ற தௌலத்தை நீங்க பெறணும்னா, அந்த அல்ரா டிவி இப்போ யூடியூப்ல கீழ ஒரு நம்பர் இருக்கு. அந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல கால் பண்ணி, எங்களுக்கும் ஜிக்ர கல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஜிக்ர கல்ப் என்ற தௌலத்தை உங்களுக்கு குடுப்பாரு. நீங்க இந்த தௌலத்தை அடைஞ்சு, நீங்களும் மோமினா மாறி, இந்த தாலீமை வேறவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி தரலாம். சரி, இதோட இன்னைக்கு டைம் இல்லாதனால இதோட நிறுத்திக்கிறேன். நான் மறுபடியும் உங்கள சந்திச்சு, இத பத்தி நான் நெறைய ரூஹானி தாலீம், சர்க்கார் கௌர் ஷாயுடைய தாலீமை பத்தி நெறைய விஷயம் நம்ம பேசிக்கலாம். இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மறுபடியும் சந்திக்கலாம். எல்லோருக்கும் நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கௌர் ஷாயி மரஹபா. الحمد لله قيما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله كافة للناس أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال يا أيها النبي
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته صلاة وسلاما كثيرا كثيرا فجاء محمد بشير نذيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم السميع البصير وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين السميع البصير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وجل ثناؤه وجل مجده وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ختم الأنبياء والمرسلين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان اور بارگاہ رسالت مآب صاحب الاولاق نبی مختار احمد مختار حبیب کردگار رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جناب میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے دوستان گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الکون والعالم والدنیا، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب حضور معلی القاب بارگاہ تقدس مآب میں نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ
عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ حضرات گرامی، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے کل انسانیت کے لیے پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآرا، تصنیف لطیف، کتاب مقدس، تحریر عظیم، کلام مبارک دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا بیش بہا خزانہ ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم کتاب مقدس دین اللہ کو اپنا موضوع سخن اور عنوان کلام بناتے ہوئے تحریر فرمائی ہے۔ دین اللہ کا بیان اور ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ خاص کر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اللہ کا ایک خصوصی ذکر و بیان فرمایا ہے اور دین اللہ کی ایک خصوصی جہت اور حیثیت کو آشکار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصر اللہ آئے گا، یعنی جب اللہ کا مددگار، یعنی کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ نصر اللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے۔ امر اللہ، نصر اللہ اور اس قسم کے اور کچھ ایسے القاب ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور جن کا تعلق سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے ہے۔ آپ کے یہ القاب ہیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کا مددگار آئے گا، والفتح اور ہر قسم کے اور خاص تمام علوم و معارف، تمام اسرار و رموز اور انسانوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے لطائف کی صورت میں جو اسرار الہی ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں علم کل 27 حرف ہیں۔ آج تک جتنا علم ظاہر ہوا، آپ نے اپنے دور کے بارے میں فرمایا آپ چھٹے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دور تک، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک جتنا علم ظاہر ہوا وہ 2 حرف ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے ذریعے، تمام اولیاء اللہ کے ذریعے اور اس وقت تک جتنے ائمہ کرام، ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت آئے تھے، ان سب کے ذریعے جو علم ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا وہ صرف 2 حرف کا علم ہے۔ اور آپ نے فرمایا 25 حروف کا علم امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ ظاہر فرمائیں گے، اور 25
حروف کے اس علم کے ساتھ ان 2 حروف کے علم کو بھی شامل فرمائیں گے، اور اس طرح آپ علم کو مکمل فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے علوم اور اسرار کہ جو آج سے پہلے ظاہر نہیں ہوئے، وہ امام مہدی علیہ السلام آ کر ظاہر فرمائیں گے، وہ باطنی علوم اور باطنی اسرار کھولیں گے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں جب ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے، زیادہ سمجھ آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نصر اللہ یعنی اللہ کا مددگار یعنی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تشریف لائیں گے، والفتح اور ہر قسم کے اور خاص تمام علوم باطن و ظاہر اور تمام اسرار و رموز اور تمام سینوں کے اندر انسانوں کے قلوب و ارواح کے اندر موجود جو اللہ کے راز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ جو فتح ہے اس کو شرح صدر بھی کہا ہے قرآن مجید نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملتا ہے، اور اس نور کے ذریعے وہ سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ نور کہاں ملتا ہے؟ سینے کے اندر جو موجود لطائف ہیں، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے اور اخفا ہے، ان کے اندر جب اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے تو پھر ان لطائف کو نور الہی نصیب ہوتا ہے، ان کو پھر طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ شرح صدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شرح صدر کے لیے دعائیں کی، رب اشرح لی صدری، آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرا معاملہ میرا امر آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور فرما، اور فرمایا یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اسی ان کے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں شرح صدر کی، کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ کہ شرح صدر کے بغیر رب کے علوم و اسرار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اور پیغام حق حقیقت کے مطابق پہنچانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن حضور فخر دو عالم نور مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی خود فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک،
اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی وجہ اور آپ کے وسیلے سے جو آپ کے ہیں ان کے سینے کھول نہیں دیے؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور آپ کی وجہ سے آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے جو آپ کے قلب مبارک سے جو جڑے ہوئے آپ کے امتی ہیں، کیا ہم نے ان کے سینے نہیں کھول دیے؟ گویا یہ شرح صدر بڑی اہم چیز ہے۔ اور جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو والفتح کے اندر یہ شرح صدر کا مفہوم بھی آتا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تشریف لائیں گے تو آپ کل انسانیت کو شرح صدر عطا فرمائیں گے، ان کے سینے کھول دیں گے۔ اور یہ کام کتنی خوبی کے ساتھ اور کتنے خوبصورت طریقے سے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر انجام دے رہے ہیں کہ آج انسانیت گواہ ہے، ہر قوم و نسل گواہ ہے، ہر مذہب و ملت گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں پوری دنیا کے اندر کہ کس طرح سیدی یونس الگوہر کی نظر فیض سے اور نظر نور سے لوگوں کے سینے کھل رہے ہیں، اور ان کو یہ باطنی روحانی دولت اور یہ علوم و معارف اور انوار و تجلیات اور جلوہ ہائے مبارک حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر ہے جو سیدی یونس الگوہر کل انسانیت میں لٹا رہے ہیں۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا مددگار امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سارے راز کھل جائیں گے، علوم و معارف کھل جائیں گے، سینے کھل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ورأیت الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے، آپ مشاہدہ فرمائیں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، دین اللہ، دین الہی میں داخل ہو جائیں گے، افواجا، فوج در فوج، جوق در جوق۔ تو دین اللہ میں انسانیت کس طریقے سے فوج در فوج اور جوق در جوق داخل ہوگی؟ اور دین اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر نے بہت اچھے طریقے سے انسانیت کو بتا دیا ہے، اور صرف بتایا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کرا کے دکھا دیا ہے کہ کس طرح دین اللہ میں داخل ہوا جاتا ہے اور دین اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ آج انسانیت گواہ بن کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے مخلوق خدا رب کے دین میں داخل ہو رہی ہے، اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہے، اور مقامات دین اللہ طے کر رہے ہیں۔ دین اللہ ارواح کا دین ہے، اور یہ بات سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا اقیم وجہک للدین حنیفا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ زیبا، رخ انور ہر طرف سے ہٹا کر خالص مخلص ہو کر ہر قسم کے اور خاص تمام دین کل ادیان کی طرف، جو کہ دین الادیان ہے، اس کی طرف کر لیجئے، قائم کر لیجئے، دائم کر لیجئے۔ اور وہ کون سا خاص دین ہے؟
جس کی طرف آپ کو اپنا رخ انور پھیرنے کا حکم دیا گیا، قائم کرنے کا، دائم رکھنے کا حکم دیا گیا، فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت ہے جو اس نے کل انسانیت کی ارواح کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اگر اس لفظ کو کھولا جائے فطرت اللہ کو تو اس کے بڑے وسیع معانی ہیں۔ اہل علم کے لیے مقام فکر ہے یہ کہ فطرت اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو خیر میں بات آگے لے کر چلوں گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت کل انسانیت کے اندر رکھی ہے، ان کی ارواح کے اندر رکھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین فطرت ہے، اس کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے یہ جو فطرت ارواح کے اندر رکھی ہے اپنی، تو اس تخلیق کو تبدیل نہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین، یہ ہے دائمی طور پر باقی رہنے والا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کیونکہ اجسام کے ادیان تو مٹ جائیں گے، اجسام مٹ جائیں گے۔ جب اجسام مٹیں گے تو جسموں سے تعلق رکھنے والے ادیان بھی مٹ جائیں گے، لیکن جو ارواح سے متعلق ادیان ہیں، جو روح کا دین ہے، ارواح کا دین ہے، جو دین الادیان ہے، جس سے سارے ظاہری مذاہب نکلے ہیں جو اس دنیا میں اسٹیبلش کیے گئے، تو وہ جو دین ہے جس کا تعلق روح سے ہے، نہ روح کو فنا ہے اور نہ اس دین کو فنا ہے۔ ذالک الدین القیم، وہ ایسا دین ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے، لہذا دین کے لیے بھی کوئی اجل مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ حالانکہ جو امتیں ہیں ان کی اجل مقرر ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جتنی امتیں ہیں لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ امت ختم ہو جاتی ہے۔ امت کا تعلق جسم سے ہے، اجسام کا جو مذہب ہے اس کو امت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بندہ امت بنتا ہے، امتی بنتا ہے، امت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ملت ہے، ملت ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ اس کا تعلق ارواح سے ہے تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ قائم رہنے والا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور فرمایا لیکن اکثریت انسانوں کی لا علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ارواح کا دین قیم کیا ہے، یہ جس کی طرف آپ کو چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کون سا عظیم دین ہے۔ تو یہ ہے ارواح کا دین، دین اللہ ارواح کا دین ہے۔ اور یہ ارواح کے اندر کب رکھا اللہ رب العالمین نے؟ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے امر کن فرمایا، روز ازل کو امر کن فرما کے مخلوقات کی ارواح کو پیدا فرمایا، تو اس امر کن اور روز ازل سے پہلے اللہ تعالیٰ خود عشق، خود عاشق اور خود معشوق تھا، اور جو ارواح اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھی، یہ دین الہی، عشق الہی تھا جو پہلے خاص لوگوں کے لیے تھا، اور اس دور میں روحانیت کے ذریعے ہر انسان کے لیے اسے عام کر دیا گیا۔ تو یہ ارواح کا دین ہے۔ اور پھر جب یوم ازل کو اللہ رب العالمین نے امر کن فرمایا، اور امر کن فرمانے کے بعد جب بے شمار ارواح کو تخلیق فرما دیا،
اور وہ سب بستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر سوال کیا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، جس کے بارے میں روزانہ آپ احباب کو بتاتا ہوں۔ اکثر بات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اس وقت اقرار ربوبیت الہی کیا، وحدت و توحید الہی کا اقرار کیا، اور شہادت کی بنیاد پر کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا پروردگار کو، دیدار الہی ان کی بنیاد تھی اس اقرار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کرایا اور پھر ان سے اقرار لیا، لہذا انہوں نے کہا کہ بلا شہدنا، بے شک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، لہذا ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ شہادت جو ہے یہ بھی فطرت کے اندر موجود ہے، دیدار الہی، معرفت الہی، وحدت و توحید الہی، وصل الہی، محبت الہی، عشق الہی، قرب الہی، یہ ارواح کی فطرت ہے۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اب قیامت کے دن یہ مت کہہ دینا کہ ہم کو تو یہ پتہ نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تو ہمارا رب ہے، میں تم کو اپنی ربوبیت کا مشاہدہ کرا رہا ہوں۔ تو اصل دین الہی وہ ہے کہ جس میں مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے، یعنی ارواح کو بیدار کیا جاتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے، مرسلین عظام کے ذریعے ارواح کو بیدار کیا گیا، اور ان ارواح کو پھر وحدت و توحید الہی عطا کی گئی، اور ان کو وہ روز ازل کا وعدہ یاد دلایا گیا، وہ مشاہدہ یاد دلایا گیا، اور ان کو دوبارہ اس مقام پر پہنچایا گیا جو کہ مشاہدہ حق کا مقام تھا۔ یہ ملت ابراہیم ہے، یہ دین الہی ہے۔ اور پھر جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو پھر ولایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو یہ جو ولایت مولا علی کا اعلان ہے، یہ جو باب مدینۃ العلم کا بیان ہے، یہ اسی بات کے حوالے سے ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے، اب ولایت کا دور شروع کیا جا رہا ہے، ولایت الہی، رب کی دوستی کا دور شروع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے انبیاء اولیاء اللہ تشریف لائے، بڑے بڑے کاملین تشریف لائے، بڑے بڑے فقراء تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عاشقان الہی کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا، جیسا کہ شہباز قلندر جیسی ہستی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، جیسا کہ خواجہ معین الدین غریب النواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی معظم ہے، حضرت بابا بلے شاہ جیسی ہستی، بابا گرو نانک دیو جی جیسی ہستیاں، اور شاہ بابا جیسی ہستیاں، سائیں سہیلی سرکار جیسی ہستیاں، اور ایسے ایسے جو ہے وہ معشوقان الہی اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ جنہوں نے رنگ عشق اپنے متعلقین کو عطا کیا، اپنے متوسلین کو عطا کیا، اور ان کو رب کے عشق میں رب کے عشق سے سرشار کر دیا، اور دنیا کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا، اور انسانیت کی محبت انسانوں کو عطا کی، نفرتوں کو مٹایا، عداوتوں کو مٹایا، اور دنیا کو ایک پرسکون مقام بنانے کی اپنی کوشش کی، تگ و دو کی، سعی کی۔ لیکن پہلے یہ چیز جو ہے وہ خاص لوگوں تک تھی، اور اب جب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تشریف لائے تو آپ نے اس کو پھر ہر انسان کے لیے عام فرما دیا ہے، اور آج سیدی یونس الگوہر کی نظر کرم سے ہر انسان کو یہ دولت عطا ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ جتنے حقائق ہیں، ہم ان کو قرآن مجید کے آئینہ میں، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر
ان آیات قرآنی کے حوالے سے جو کچھ مفسرین کرام نے فرمایا ہے، جو کچھ محدثین عظام نے بیان کیا ہے، وہ آپ احباب کو سناتے ہیں۔ جو کچھ اسلاف امت نے کہا، علماء ربانی کا جو کلام ہے، جو اولیاء اللہ کا کلام ہے، فقراء واصلین عاشقان الہی کا جو کلام ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین کا جو کلام ہے، اور جو بھی تابعین تبع تابعین نے اس حوالے سے فرمایا ہے، وہ آپ احباب کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہر پہلو سے گفتگو ہو جائے اور دلائل و براہین کی روشنی میں گفتگو ہو جائے اور قرآن و حدیث سے استدلال کر کے گفتگو ہو جائے، ہر پہلو بالکل واضح ہو جائے، ہر صورت عیاں ہو جائے، کوئی پہلو جو موضوع ہے اس کا تشنہ نہ رہ جائے، اور تاکہ انسانیت بالعموم اور مسلمان بالخصوص کمال اطمینان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے علوم و معارف، آپ کی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں، سیدی یونس الگوہر کا فیضان نظر حاصل کر سکیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی، جسم سمیت روپوشی اختیار فرمائی، اور یہ جو روپوشی اختیار فرمائی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ موجود ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے جسم مبارک کو پیکر لطافت بنا لیا، یعنی اتنا لطیف کر لیا اپنے جسم مبارک کو کہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر، عاجز اور ناتواں ہو گئی، اور یہ غیبت اور یہ روپوشی اختیار فرمانے سے پہلے آپ نے برس ہا برس تک اور سال ہا سال تک یہ گفتگو فرمائی، اور مختلف اوقات میں، مختلف مواقع پر، مختلف لوگوں کے سامنے، انفرادی طور پر، اجتماعات کے اندر بھی، نشستوں کے اندر، نجی نشستوں کے اندر بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دیکھنا چاہیں گے لیکن ہم گوشہ نشین ہوں گے، لوگ ہم کو دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے، ہم لوگوں کو ملیں گے نہیں، لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ، اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہ بتانے کے بعد پھر آپ نے یہ غیبت اور روپوشی اختیار فرمائی جسمانی طور پر، اور آپ نظم سے اوجل ہو گئے، لیکن یہ کرشمہ قدرت ہے جو آپ کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ملا ہوا، جڑا ہوا، اس سے بھی بڑا کرشمہ قدرت یہ ہوا کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کو اپنے جلوہ ہائے مبارک کی آماجگاہ بنا لیا، آپ نے سیدی یونس الگوہر کے وجود معظم کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، پسند فرما لیا، اور سیدی یونس الگوہر کے قلب انور کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے، اور صورت یونس کا نقاب باطن اوڑھ کر آپ نے اپنے علوم و معارف، اپنے اسرار و رموز، اپنا فیض نظر، اپنی تعلیم و تربیت پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ مخلوق خدا تک پہنچانا شروع کر دی، اور آج سیدی یونس الگوہر کی نظر با کمال کا یہ فیض ہے کہ انسانیت سیدی یونس الگوہر کی نگاہ ناز سے کھچی ہوئی رب کی طرف چلی آ رہی ہے، اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کر کے کل انسانیت وصل الہی کی دولت حاصل کر رہی ہے، دیدار الہی کی دولت حاصل کر رہی ہے، وحدت و توحید الہی حاصل کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عشق مخلوق خدا حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ
اس دور میں اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی ذات کے جلووں سے نواز رہا ہے، اور سیدی یونس الگوہر کی نگاہ ناز سے مخلوق خدا حضوری خدا میں پہنچ رہی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، اور استدلال کر کے براہین قاطعہ کے ذریعے ہم آپ احباب کے سامنے یہ سارے حقائق پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ساری گفتگو ہوتی ہے تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے۔ تو جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیمن شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے جثہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کے بے شمار سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار باطنی روحانی وجود ہیں جن کو جثے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلا جملہ ہے اس عبارت کا آپ نے فرمایا یہ وہ گوہر شاہی ہیں، اس جملے کے سامنے آپ نے اپنی ایک تصویر مبارک لگائی اور بتایا کہ یہ وہ گوہر شاہی ہیں کہ جو لال باغ میں گئے جنہوں نے چلا کشی کری، اور باقی بہت ساری تصویریں دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ گوہر شاہی نہیں ہیں جو چلا کش ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے یہ بہت سارے جثہ مبارک ہیں، اور یہ جتنی آپ کی بے شمار تصاویر اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، موبائلز میں موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تصاویر مبارکہ ہیں یہ دراصل آپ کے بے شمار باطنی روحانی وجود جو صحائف مبارک ہیں ان کی تصاویر ہیں، اور ان میں سے ایک یہ تصویر جو یہاں سرکار نے لگائی ہے یہ اس جثہ مبارک کی ہے جو لال باغ کے اندر گیا۔ تو یہ جو جثے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، اللہ رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، تو اس پر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کافی دنوں سے کر رہے ہیں کہ جثوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے بہت ساری گفتگو ہو چکی، اب ہم جو چیز میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے وہ ہے سورہ مدثر کی آیات 26 تا 38 کہ جس میں جنود اللہ کا بھی ذکر ہے۔ کل اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 31 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر۔ یہ مرکزی آیت ہے جس پر میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کر لی ہے، یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ مدثر کی، لیکن سیاق و سباق میں جو آیات موجود ہیں آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 38 تک میں نے وہ ساری آیات آپ احباب کے سامنے رکھی
تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے، اور کل اس کے حوالے سے میں نے مختصر گفتگو باقی آیات کے حوالے سے بھی کر دی تھی۔ پھر آج ہم جو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ حدیث شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، یہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ان جسوں کے حوالے سے، جو باطنی روحانی مخلوقات ہیں، جنود اللہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث ہے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یقسم غنائم حنین۔ یہ میں نے کچھ گفتگو کی تھی تفسیر قرطبی کے حوالے سے اور کچھ رہ گئی تھی، اس لیے میں یہ آپ کو پوری گفتگو دوبارہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ تفسیر ہے اس آیت کی، جنود اللہ والی جو آیت ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے یہ روایات پیش کی ہیں اور یہ تفسیر کی ہے، تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقسم غنائم حنین۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقسم غنائم حنین، غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ فَأَتَاهُ جبرائیل، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ فَأَتَا مَلَكٌ، اور ان کی موجودگی میں، جبریل امین کی موجودگی میں ایک اور فرشتہ آتا ہے۔ فقال، اور وہ آ کر کہتا ہے، ان ربک یامرک بکذا وکذا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے جبریل امین کی موجودگی میں کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا رب یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بجائے جبریل امین کے کوئی اور فرشتہ پہنچا رہا ہے۔ اب یہ تو حیرت کی بات تھی نا، کیونکہ جو وحی پر مامور فرشتہ ہے وہ تو جبریل امین ہے، اور جبریل امین نے تمام انبیاء تک وحی پہنچائی ہے۔ حضور پاک کے پاس بھی وحی لے کر جبریل امین ہی آتے رہے، اور یعنی کہ انہوں نے ہی ساری وحی پہنچائی ہے، تو وہ تو موجود ہیں، انہوں نے کوئی وحی کی بات نہیں کی اور ایک اور فرشتہ آ کر وحی کی بات کر رہا ہے، تو یہ ایک حیرت اور اچنبھے کی بات تھی۔ اور پھر جبریل امین ملائکہ کے سردار ہیں، جتنے فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں، لہذا وہ سارے فرشتوں کو جانتے بھی ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ فخشی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یکون شیطانا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدشہ ہوا، آپ نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے جو میرے پاس اللہ کا پیغام مجھے دے رہا ہے، کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے جو مجھے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقال یا جبریل اتعرفہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، کیا تم اس کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ فقال هو ملک، جبریل امین نے کہا کہ یہ ہے تو فرشتہ، یہ شیطان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ وما کل ملائکۃ ربک عارف، لیکن یہ کون سا فرشتہ ہے، کس کیٹیگری سے اور کس جو ہے وہ ایک قسم سے یہ تعلق رکھتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کے رب کے ایسے ملائکہ بھی ہیں کہ جن کو میں نہیں پہچانتا۔ پتہ یہ چلا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں کہ جن کو امام الملائکہ بھی نہیں پہچانتا ہے، فرشتوں کا سردار بھی نہیں پہچانتا ہے، ان میں جسے بھی شامل ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ارواح شامل ہیں، موکلات شامل ہیں،
اب ملک کا جو لفظ ہے، جو فرشتے کا لفظ ہے، یہ عموماً ان تمام چیزوں پر بول دیا جاتا ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر ملائکہ کی اقسام ہو گئیں، یعنی کہ وہ موکلات بھی جو ہیں وہ ملائکہ کی ایک قسم بن جاتے ہیں، جس سے بھی ملائکہ کی صورت میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ارواح بھی ملائکہ کے زمرے میں بعض اوقات آ جاتی ہے۔ تو اس طرح ملائکہ کا لفظ ایک عمومی لفظ ہے جس میں باقی مخلوقات جو نوری مخلوقات ہیں ان کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جب ملک آیا جبریل امین کی موجودگی میں، تو جبریل امین نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں ہر قسم کے جو ملائکہ ہیں سب کو نہیں جانتا، میں کچھ کو جانتا ہوں کچھ کو نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رب کی مخلوقات بے شمار ہے اور ان کی بے شمار اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے جثے بھی شامل ہیں جو کہ مختلف ہستیوں کے جثے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جو ملک آیا ہو وہ ان کے رب قدوس کی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی باطنی روحانی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی ہے اور اس نے بات کی۔ تو یہ بہت سارے راز ہیں جو کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور جبریل امین بھی اس کے بارے میں کچھ بتا نہ سکے، اس لیے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست، کہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے راز و نیاز ہوتے ہیں کہ جس کی خبر کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ وقال الاوزاعی، علامہ اوزاعی کہتے ہیں، یہ تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی لکھ رہے ہیں کہ اوزاعی کہتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب من فی السماء، اے میرے پروردگار ذرا بتا تو صحیح آسمانوں میں کون ہیں، یعنی کہ کون کون سی ذی روح اور ذی عقل مخلوقات آسمانوں میں ہیں، اے پروردگار عالم ان کے بارے میں مجھے بتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ قال ملائکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ملائکہ ہیں جو آسمان کے اندر ہیں۔ قال کم عدتهم یا رب، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ جو آسمان میں ملائکہ ہیں فرشتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب اصل میں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو کے حوالے سے ہے، اور یہ آیت جب شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہیں جن کو مالک بھی کہا جاتا ہے ان کی تعداد 19 بیان کی، کہ جہنم پر 19 ملائکہ، 19 یہ جو ملک اور مالک ہیں یہ متعین کیے گئے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہ جو ہم تعداد بیان کر رہے ہیں کافروں کے لیے تو یہ بڑی حیران کن ہے، وہ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اہل کتاب کو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف 19 نہیں ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ جہنم کے اوپر جو مقرر ہیں وہ 19 ہیں، تو ان کے بس یہی 19 فرشتے ہیں، میری جو مخلوقات ہے ان کے تعداد اتنی زیادہ ہے، ما یعلم جنود ربک، کہ وہ لشکروں کی صورت میں ہیں اور ان کو سوائے ذات یاہو کے کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، کس کس صورت میں ہیں اور کیا اقسام ہیں ان کی۔ تو یہ اصل جو موضوع چل رہا ہے وہ یہی ہے، اس میں جثے بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، ارواح بھی شامل ہیں، موکلات بھی شامل ہیں، نوری مخلوقات ساری ان جنود کے اندر شامل ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آسمان میں کون کون سی مخلوقات ہیں، عالم ملکوت کے اندر کون کون سی جو ہے وہ مخلوقات ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ حضرت اوزاعی کہتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ملائکتی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ملائکہ ہیں جو آسمان کے اندر ہیں۔ قال کم عدتہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے یا رب، اے پروردگار ان کی تعداد کتنی ہے؟ قال اثنی عشر سبتا، 12 سبت ان کی تعداد ہے، یعنی کہ اگر ان کو گننا ہے تو وہ 12 سبت ہیں۔ اب یہ سبت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ 12 سبت، سبت ویسے قبیلے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے 12 اقسام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 12 اقسام ہیں۔ لیکن یہاں جو سبت کا معنی ہے وہ حضور پاک نے کیا بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قال کم عدت کل سبت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ ہر سبت کے اندر کتنی تعداد ہے، یعنی کہ چلو ہر قبیلے کے اندر کتنی تعداد ہے، یعنی کہ وہ جتنے اقسام ہیں، 12 اقسام ہیں اگر ملائکہ کی، تو ان میں سے ہر جو قسم ہے اس کے اندر تعداد کتنی ہے؟ قال عدد التراب، فرمایا روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اس کے جتنے ذرات ہیں ان کے برابر ایک سبت کے اندر تعداد پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں 12، چلو 12 اقسام تو سامنے آ گئیں کہ وہ جو ملائکہ ہیں وہ ایک قسم کے نہیں ہیں، اسی وجہ سے جبریل امین ان کو پہچان نہ سکا، اس فرشتے کو جو آیا تھا۔ اب وہ جو اقسام ہے میں نے جیسے کہ عرض کیا ان میں موکلات بھی شامل ہیں، ارواح بھی شامل ہیں، جثے بھی شامل ہیں، ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جن کا بھید ابھی تک دیا ہی نہیں گیا، تو اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو لیکن ایک قسم جو ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا عدد التراب، مٹی کے جتنے ذرات ہیں ان کے مطابق ان کی تعداد ہے۔ تو 12 سبت کی تعداد سمجھ لیں کہ 12 زمینوں کے اندر جتنی مٹی پائی جاتی ہو اس کے ذرات کے مطابق وہ ہیں، تو کتنی مخلوقات ہے۔ اور اس کی تصدیق آپ ان احادیث سے بھی کر سکتے ہیں جو پہلے میں نے بیان کر دیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا زمین پر نزول ہوگا، زمین پر جلوہ گری ہوگی، تو پہلے آسمان سے جو مخلوق اترے گی پہلے، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7واں آسمانوں سے جو مخلوقات اتریں گی اس کے بارے میں نے بڑی تفصیلی احادیث آپ کو سنائی ہے۔ تو کتنی تعداد ہے ان کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ذکرہم الثعلبی، یہ دونوں جو روایات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ابن عباس کی بھی، اس کو علامہ ثعلبی نے بھی بیان کیا ہے، اور یہ تمام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے یہ علامہ قرطبی کی تفسیر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان جسوں کی حقیقت کیا ہے، اور جسے جو ہے وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور باطنی جو ہستیاں ہیں، باطنی جو ذوات ہیں ان کے بھی جسے ہوتے ہیں، اور ظاہر میں جب کوئی ہستی جلوہ گر ہو جاتی ہے تو اس کے بھی جسے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ ہم نے لیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار باطنی روحانی وجود اور آپ کے جسہائے مبارک ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل مزید اس پر گفتگو آگے جو آیت ہے اس پر کریں گے، وہ بھی جسوں کے حوالے سے ہی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ ہمیں دائمی طور پر اپنا وفادار کتا بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
غور شاہی مرحبا. اور شاہی مرحبا. بزم مہدی میں تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے ساتھ غفور الوی صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وحید گوہر صاحب. تھینک یو فرمائیں. تو آج کے پروگرام جو ہے غفور کل بھائی سے شروع کل کے موضوع پہ جو ہے وہ کچھ پوائنٹ میں وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے غلط فہمی جنم لے سکتی. کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ کچھ ارواح ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے رب نہیں چاہتا کہ یعنی یہ دنیا میں لگیں، تو وہ یعنی خود ان کے اندر کوئی یعنی عیب لگا دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی طرف رجوع ہی نہ ہونے پائیں. یعنی وہ اس حوالے سے یعنی بات ہوئی تھی کہ وہ بہت ہی اللہ کی پیاری روحیں ہوتی ہیں. یعنی عام آدمی ولیوں سمیت جو ہوتے ہیں وہ دنیا داری میں بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رب کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں. یعنی کسی حد تک دنیا داری میں بھی انسان ہوتا ہی ہے. یعنی ہم بھی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو دنیا داری بھی اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف یعنی رخ ہی نہ کریں. تو پھر ان کے یعنی اجسام میں جو ہے نا اس طرح کی یعنی عیب ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی معذور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی طرف مائل ہی نہ ہو، دنیا کے قابل ہی نہ ہو. تو یہ یعنی ایکسیپٹ یہ کیس تو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر معذور آدمی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جی وہ کوئی اللہ کی پیاری روح ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ یعنی بزرگ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے بالکل جو ہے نا متضاد بھی ایک کیس ہے. یعنی اس کے متضاد بھی ایک کیس ہے. جس طرح کے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، اس میں وہ ایک بچے کو قتل کرتے ہیں. تو بچے کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ کہ اس نے بڑے ہو کر جو ہے وہ یعنی انسانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اور یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے جو ہے اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا کہ ان کے والدین کو اللہ پھر ایک نیا بچہ دے گا نیک اور صالح. تو یعنی یہ بھی ایک کیس یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے ایسی روح ہو کہ جس سے کہ انسانیت کو بہت زیادہ یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو بھی معذور کیا جا سکتا ہے. یا اس کے بھی جو صلاحیتیں ہیں، جیسے جو 4 حواس ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ اس میں کمی کر دی جائے تاکہ اس کے ظلم سے یا اس کی شدت سے جو ہے وہ انسانیت محفوظ رہے. تو یہ یعنی بتانا ضروری تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آدمی بندہ سمجھے کہ ہر یعنی جس کے اندر وہ لطائف کا اگر کوئی کنفلکٹ ہو گیا ہے تو یہ کوئی اللہ والا ہی ہوگا یقیناً. یعنی یہ بھی ایک ہے، لیکن دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بچپن میں بھی ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے اس طرح کے ظالم لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی عیب پیدا کر دیتا ہے، یعنی ٹانگ سے معذور کر دیا یا کسی اور چیز سے معذور کر دیا تاکہ وہ یعنی مکمل اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی اللہ باقی انسانوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کے ظلم سے. تو یہ بھی ایک یعنی ہو سکتا ہے یعنی پاسبلٹی، کیونکہ ہم لوگوں کو عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا، تو یہ تو ولیوں کو ہی اس کی پتہ چلتا ہے. بہرحال اس کے علاوہ یعنی عرضی ارواح پہ ہم نے گفتگو کی ہے. چھوٹا سا ایک یعنی اس میں اور بھی یعنی چیزیں تھیں وہ بتانے تھی. جیسے یعنی سیدی نے فرمایا کہ یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ جی شجر اور حجر ہر جو ہے یعنی جتنے بھی ہیں اور جانور ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے یعنی ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ ہر پتھر اور ہر شجر جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر ہر پتھر ذکر کرے اللہ کا تو پھر وہ آپ کے پیروں میں کیسے آئے گا؟ یعنی اگر اللہ کا ذکر کوئی چیز کر رہی ہے تو آپ اس پتھروں پہ چلتے ہیں تو وہ تو بید بھی ہو جائے گی نا. تو فرمایا کہ اس کو پھر سمجھایا انہوں نے، یعنی کس طرح، جس طرح کہ یعنی سارے انسان تو ذکر نہیں کرتے نا، یعنی ان انسانوں میں سے چند انسان ہیں جو ذکر کرتے ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ انسان بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی کیٹیگری میں کچھ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، سارے انسان تو نہیں کرتے. اسی طرح پتھروں میں بھی سارے پتھر نہیں کرتے، کچھ پتھر کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جو پتھر ذکر کرتے ہیں وہ پھر پیروں میں نہیں ہوتے، ان کو تم جو ہے بڑی عقیدت سے اور احترام سے رکھتے ہو، بڑے ادب سے رکھتے ہو. یہ جو لوگ یعنی انگوٹھیوں میں جو پہنتے ہیں، یعنی جو یہ عام پتھر تو نہیں ہوتا نا. فرمایا کہ یہ وہی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ فیروزہ، عقیق اور اس طرح کی جو چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا عامل اور اس طرح کے لوگ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں. تو یہ یعنی یہ خاص پتھر ہیں. تو یعنی ہر پتھر یعنی پھر میں دوہرا دوں کہ پتھر اور حجر شجر یہ ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حجر کی بھی ریپریزنٹیشن ہے. کچھ یعنی حجر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اسی طرح شجر کی بھی ریپریزنٹیشن ہے.
کچھ شجر ذکر کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، کچھ انسان ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم یہ قطعی مراد نہیں لے سکتے کہ ہر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا دوں کہ اگر پتھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر پیر کیسے رکھیں گے، تو بے ادبی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور جو پتھر ذکر کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ انگوٹھیوں میں لگایا جاتا ہے، اس کو اسی طرح ہیروں کے حوالے سے بھی شاید اسی طرح کہا گیا ہے کہ اس میں بھی شاید نور کی کوئی جھلک ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں نا اس کی قیمت کتنی ہے۔ پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہیرا ہو، جواہر ہو، یا یہ عقیق ہو، یا اس طرح کے جو پتھر ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہر پتھر یا ہر درخت نہیں کرتا، نمائندگی ہو جاتی ہے، وہ پتھروں کی نمائندگی کر لیتے ہیں، جس طرح انسانوں میں سے کچھ انسان ذکر کرتے تو انسانوں کی نمائندگی ہو گئی، تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو پتھر جو ہیں یہ لوگ انگوٹھیوں میں کیوں پہنتے ہیں، اس کا بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو ستاروں کا جو علم ہے، کہ ستاروں کی جو چال ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح علم ہے۔ امام جعفر صادق کو اس حوالے سے علم دیا گیا تھا، علم جعفر بھی کہتے ہیں۔ ستاروں کے باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، جو آپ کی پیدائش کا ستارہ ہے، اگر آسمان پہ اس وقت ستارے وہ ستارے ہیں جو آپ کے موافق ہیں تو آپ کے حالات اچھے رہیں گے، اور اگر آپ کے مخالف سیارے ستارے اس وقت عروج پر ہیں تو پھر آپ کو نقصان رہے گا۔ تو یہ بالکل صحیح علم ہے، اور بالکل اس کے رد کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ پتھر پہنتے تھے۔ پتھر پہننے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پتھر کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب آپ کا مخالف سیارہ آسمان پہ ہے، آپ کے جو سیارے کا جو مخالف ہے، تو آپ کے اوپر جو برے اثرات آنے ہوتے ہیں انسان کے اوپر، وہ پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقیدت سے لوگ پہنتے ہیں کہ بھئی مصیبتوں سے بچاتا ہے، تو مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ وہ اس طرح جس ستارے کا اگر ایسے، کیونکہ یہ 12 مختلف ہیں جن کے مختلف دور بدلتے رہتے ہیں، کچھ سیارے ہیں جو آپ کے جو موافق ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف ہیں، تو جب مخالف آئے گا تو آپ کو تکلیف میں آپ رہیں گے یا نقصان میں رہیں گے، اور جو موافق ہوں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جب مخالف سیارہ ہو تو پھر آپ کو نقصان نہ ہو پہنچے، اس کے لیے جو ہے پھر یہ انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، اس میں وہ پتھر ڈالے جاتے ہیں، تو پھر علم کے مطابق وہ جو نحوست کے جو اثرات آپ کے اوپر گرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بجائے وہ اس پتھر پہ گرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے اور آپ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک علم ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی پتھر اٹھا کے پہن لیں تو وہ آپ کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ موافقت ہوتی ہے، جس طرح یہ ایک پورا علم ہے، آپ کی پیدائش کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے عقیق بہتر ہے، یا آپ کے لیے فیروزہ بہتر ہے، یا آپ کے لیے فلاں بہتر ہے، جو آپ کو پیدائش کے حساب سے ہو وہ پہننا پڑتا ہے، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ اس لیے پہنا جاتا تھا کہ انسان جو ہے وہ سیاروں کے اثرات سے محفوظ رہ سکے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ صفاتی اسما کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ جتنے بھی پتھر ہیں، شجر حجر ہیں، یہ سب کے سب صفاتی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین جو ہے ان تک کو جو ہے صفاتی اسما کا ذکر ملا، ذاتی اسم کا ذکر صرف حضور پاک کو ملا ہے۔ تو یہ پتھر وتھر جو ہے یہ صفاتی ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ صفاتی ذکر کرنے کی وجہ سے یہ وہ برے اثرات اپنے اوپر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جن کے اندر جو ہے قلب جو ہے وہ ذاتی ذکر کر رہا ہے، تو تم کو پتھروں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پتھر جو صفاتی ذکر کر رہا ہے وہ برے اثرات کو تمہارے ٹال دیتا ہے، تو اور وہ ایک اب آپ کمپیئر کریں کہ وہ پتھر ہے، آپ کے پاس قلب ہے، کون افضل ہے؟ قلب کی فضیلت زیادہ ہے یا پتھر کی فضیلت زیادہ ہے؟ ایک نمبر۔ نمبر دو، وہ جو ہے وہ صفاتی ذکر کر رہا ہے، آپ کا قلب جو ہے ذاتی ذکر کر رہا ہے، تو یہ ذکر قلب جو ہے آپ کو یہ ایک ایڈیشنل اس کا فائدہ ہے، یہ وہ فوائد ہیں جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، روحانیت سے ہٹ کے
یعنی اللہ کے یعنی دوستی میں انسان سفر تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کے پرکس کہہ لیں یا اس کے جو ہے وہ یعنی آپ کو اضافی فوائد ہیں ذکر قلب کے، کہ یہ ذکر قلب کی وجہ سے یعنی جو ستارے یا سیاروں کے جو اثرات انسانوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سیارہ کوئی آپ کی مخالفت والا عروج پر ہے یا آپ کا موافق والا ہے، آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ذکر قلب کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے۔ تو یہ یعنی نکات تھے، ایک محفل میں سمجھائے تھے۔ اگر سیدی کی گفتگو ہم دیکھیں تو یعنی اگر یعنی سیدی کی گفتگو کو قلم بند کیا جائے تو ایک پوری ذہین ایک لائبریری بن سکتی ہے، کتابیں نہیں، ایک پوری کی پوری لائبریری بن سکتی ہے۔ جتنا علم سیدی نے بیان فرمایا ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ یعنی گزشتہ یعنی تقریباً 18-19 سال سے یہ محفلیں جاری ہیں، اور ابھی تو یعنی کیونکہ نئے لوگ آئے ہیں تو اس لیے یعنی سیدی نے اس محفل کو بہت مختصر کر دیا ہے، 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن پہلے تو یہ پوری رات چلتی تھی، شام کو شروع ہوتی تھی 6 بجے تو صبح فجر تک یہ چلتی تھی، اور مستقل یہ گفتگو ہوتی تھی، اور 18 سال سے آپ اندازہ لگائیں بلا ناغہ تو کتنا علم بیان ہوگا۔ یعنی اگر ان کو قلم بند کیا جائے اس علم کو تو جو ہے وہ پوری ایک لائبریری بن جائے، اور آپ یعنی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال اس کی چیدہ جو گفتگو ہمیں یاد آتی ہے یا ہمارے پاس نقطے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے ہم ان محفلوں میں دہرا دیتے ہیں تاکہ یعنی آپ کی بھی معلومات میں بھی اضافہ رہے اور یہ یعنی کام بھی آتا ہے، کیونکہ یہ کئی لوگوں کو اس طرح سے شوق ہوتا ہے پتھروں کا کہ یہ پتھر کے ہم بھی پہننے، تو وہ ان کے لیے یہ بات یعنی سیدی نے فرمائی تھی کہ تم لوگوں کو ذاکر قلبیوں کو جو ہے ان پتھروں کی حاجت نہیں ہے، محتاج نہیں ہو تم۔ پتھر کیا تم کو روکیں گے؟ وہ تو پتھر ہے، تمہارے پاس تو قلب ہے، زندہ قلب ہے، وہ صفاتی ذکر کر رہا ہے، تمہارا قلب ذاتی ذکر کر رہا ہے، تم کو ان کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی تھا اگر آپ اسی نقطے کو جو کسی آپ حوالے سے نا اسی پہ باقی تو جتنا کچھ ہے اس میں مجھے زیادہ وہ نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے جاننے کی کہ یہ جو کچھ بھی گفتگو یہاں سے یعنی سیدی کی بارگاہ میں جو کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے روحانیت کے حوالے سے بھی، یہ پرانے جو حوالے ہیں وہ صرف حوالوں کے لیے ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق گوہر شاہی سے ہو گیا ہے، یعنی جو گوہر سرکار کے جو ماننے والے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جیسے ابھی غفور بھائی نے بتایا کہ جن کے قلب جاری ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ جو لوگ پہلے بھی یعنی ایک تو بہت اچھے اعمال میں ہوتے تھے اور بہت یعنی نیکوکار ہوتے تھے، یا پھر ان کو ذکر وغیرہ بھی جو ہے وجہوں سے مل جاتے تھے۔ جن لوگوں کو مل جاتے تھے وہ صفاتی اسماء کے ذکر ہوتے تھے، کیونکہ یہ ذاتی جو ہیں تو بہت ہی کم، اکا دکا چند بڑے بڑے جو ولی گزرے ہیں اور ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو صفاتی والے جو تھے ان کو پھر یہ جو جو پتھر ہیں یعنی عقیق ہو گیا، زمرد ہو گیا، یہ تو یہ جو ہوتے ہیں جو ذکر کرتے تھے، ان کے ذکر سے ان کے ذکر میں اور اضافہ یعنی اس سے بھی نور پیدا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک اضافی چیز تھی، جیسے ہم کوئی سپلیمنٹری فوڈ وغیرہ لیتے ہیں تو ہمارے کھانوں میں وہ جو ہمارے کھاتے ہیں یا اس چیزوں کے اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے یعنی تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذکر سے ہمارے ذکر میں اس ذکر میں جو ہوتا تھا اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں سے جو ذکر دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے ذاتی اسم کا دیا جا رہا ہے، جو حضور پاک کو دیا گیا ہے۔ اب جو کہ اتنا اہم ہے، جس کے لیے لوگ 12 سال 36 سال تک جنگلوں میں جا کے کرتے یعنی مجاہدے کرتے تھے اور تمام ریاضتیں کرتے تھے، یہاں پر منٹوں میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی لوگوں کو کوئی قدر اور وقت نہیں رہی ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں نے گزارے ہیں وہ دن اور وہ وقت گزارا ہے کہ 12 سال کا انہوں نے جو ہے چلا کر رہے ہیں صرف نفس کی پاکی کے لیے، یہاں اس کے بغیر ہی سرکار نے وہاں سے شروع کر دیا کہ پہلے قلب میں کچھ ذکر دے دیں، اور قلب میں جو نور آئے گا اس نور کے ذریعے جو ہے آپ کی نفس کی پاکی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں ان یعنی جو پتھر ہیں ان کا ذکر کرنا مقصود تھا اس وقت، لیکن اس کو آپ کے لیے جو لوگ یہاں پر ذاکر قلبی ہیں ان کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو ذاتی اسما کا جو ہے اسم کا جو ہے نور ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ صفاتی نور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری اس کے علاوہ جو پریشانی والی بات ہے کہ سرکار کو سب سے پہلے جو ہے نا
وہ عام جو ایک فالوور ہوتا ہے، سرکار اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا کہ یعنی وہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ایسا مرشد ملا کہ جن کو جو دور رہ کر ان کی خبرگیر کر، سرکار کو ہمارا سب کچھ پتہ ہے۔ جب ہمارا قلب جاری ہو جاتا ہے، ہمارا ایک طرح سے کچھ نہ کچھ سرکار سے رشتہ کسی بھی لیول کا جڑ جاتا ہے، تو سرکار ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے سرکار کی جو تصاویر ہیں، جو جلوے ہیں، ان جلووں میں یہ طاقت ہے کہ اگر آپ ان سے کچھ عرض کرنا ہو تو ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ سرکار کی تصویر سے بات کر کے ان کو بتا دیں، تو وہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جو پریشانیوں کا سلسلہ ہے وہ جس طرح کی بھی ہوتی ہیں، کچھ دنیاوی ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کچھ اگر روحانی ہوتی ہیں تو یہاں پر سیدی جو ہیں روزانہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ ان سے اپنے اس پریشانی کا ذکر کر دیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ روحانی چیز ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یعنی ایک طرح کی آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک طرح کا کچھ وقتی طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سرکار کی جو جلوہ مبارک جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، جو موجود ہیں یہ تصاویر کی صورت میں، تو آپ ان سے بھی یہ اپنا کسی پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کی پریشانی کا سدباب جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے۔ جی وحید بھائی آپ نے کچھ جی آپ نے بڑی تفصیل سے جو نا آئی تھنک 2 دن ہو گئے اس موضوع کو تیسرا دن لے تھا کے آج۔ تیسرا دن چل رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا آج نا تھوڑا سا یعنی کسی اور حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے۔ بہت سے موضوعات ہیں، لیکن تھوڑی سی بات اگر آپ بھی یعنی کہ شیئر کریں گے بڑا اچھا ہو جائے گا جی اس جی حوالے سے، ضرور ضرور۔ کہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی، جیسے ہم یہاں پہ یعنی ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی علم جو ہے نا 2 طرح کا، ایک ظاہری اور باطنی علم ہے، ٹھیک نا؟ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہم جو ہے نا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم ملے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو یہ 2 علم کی بات تو ہے۔ اچھا اب اینڈ پہ آگے، کیونکہ یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، اور ہم بارہا مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا میں وہ یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی غلط فہمیاں دجال کے حوالے سے جو ہے نا وہ پبلک میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا اب یعنی کہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن علماء نے کچھ ایسا یعنی کہ اس کی تصویر ایسی پیش کی ہوئی ہے کہ آپ جو نا حقیقت سے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سوچنا سمجھنا، اس پہ غور کرنا جو ہے نا، اس پہ ہماری عوام جو ہے نا غور بھی نہیں کرتی ہے۔ جیسے ایک یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا سب نے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ جو ہے نا بڑا بڑا جو ہے نا کافر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر وہ گدھے کے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہو کے آئے گا، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ کانا ہوگا۔ تو اب یہ 3 چیزیں نشانیوں کے حوالے سے آئی ہیں۔ تو اگر ہم ظاہری طور پہ ایک عام آدمی، جنرل ایک عام جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہے اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ یعنی ضائع ہوئی یا کانا ہے وہ، اور دوسرا صاف صاف اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا ہے، تو کیا تم اس شخص کی بیعت کرو گے یا اس شخص کے پیچھے یعنی چلو گے، اس کو فالو کرو گے؟ تو کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا کیوں تیار نہیں ہوگا؟ اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھئی سامنے اس کے اوپر ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے، یہ دجال یہ اپنا گدھے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا یعنی ایک آنکھ سے کانا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے جو ہے نا وہ آ جائیں گی سامنے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لیکن علماء نے کچھ ایسی یعنی کہ وہ بنائی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی یہ غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے کہ دجال جو ہے نا وہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ یہ ایک بڑا پروپیگنڈا جو ہے نا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا اب جب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دجال جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہوگا، تو پھر یہ جو لکھا ہوا ہے 70,000 علماء اور یہ لوگ جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو پھر اگر وہ یہودی ہوگا تو یہودی کے ہاتھ پہ مسلم لوگ جو ہے نا وہ کیوں بیعت کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا تو وہ ظاہری طور پہ اس کے ماتھے پہ جو ہے نا کافر نہیں لکھا ہوگا، ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ۔ اگر ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ جائے گا تو پھر وہ 70,000 جو ہے وہ سبز چادروں والے جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یعنی گدھے کے اوپر سوار ہو کے آئے گا، تو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے بڑی یعنی واضح طریقے سے اس بات کو سمجھایا، فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں گدھے پہ سوار ہو کے آئے گا، تو یہ کاروں اور گاڑیوں کا اور ہوائی جہازوں کا دور ہے، تو اس دور میں گدھے پہ سوار ہو کے وہ کیوں آئے گا؟
تو فرمایا کیا اس کو کوئی اتنے اس کے ماننے والے ہوں گے تو کیا اس کو کوئی جو ہے وہ گاڑی نہیں دے دے گا یا پلین پہ جو ہے نا وہ سفر نہیں کرا سکتا اس کو؟ تو یہ ایسا ہے نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے تھرڈ ورلڈ وار ہے یا یعنی دنیا تباہ ہو جائے گی اینڈ پہ، تو اس ٹائم جو ہے وہ ساری یہ گاڑیاں واڑیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جہاز واز سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ گدھے پہ سوار ہو گیا گا۔ تو سرکار گوھر جی نے یہاں پہ یہ بات فرمائی کہ اس کے اتنے مرید ہوں گے تو گدھے سے اچھی سواری جو ہے نا گھوڑے کی ہے، تو کیا اسے کوئی گھوڑا نہیں دے پائے گا؟ تو یعنی یہ چیز جو ہے نا یہ ہے نہیں جو کہ ظاہری طور پہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ظاہری ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اچھا اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ سے یعنی کانا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح دو طرح کے علم کی میں نے بات کی، اس کے پاس جسٹ ظاہری نالج ہوگا، باطنی نالج جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور صرف ظاہری اگر کوئی بھی اس کے پاس جائے گا تو اتنا اس کے پاس علم ہوگا، اتنا علم ہوگا کہ وہ اس کو قائل کر لے گا، یہ علماء کو قائل کر لے گا، کسی کے پاس اس کی دلیلوں کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ پوری شیطانی طاقت، شیطانی علم جو ہے نا اس کے پاس ہوگا۔ تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ بڑا شیطان اور یہ علماء جو ہے ان کے اندر چھوٹا شیطان، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ بیت ہو جائیں گے، متی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ نور کا گولا ہوں گے، اور اگر آپ کے اندر چھوٹی سی بھی نور کی کرن ہے تو وہ نور کا گولا آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اگر آپ عقلی دلائل پہ جائیں گے اور کتابیں پڑھ کے آپ چاہیں کہ آپ دجال سے بچ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام کو ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دجال کے پاس بہت علم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ دجال کے لیے باور کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ولیم باور تھا۔ تو ولیم باور جو ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مستجاب دعا تھا، اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا جو ہے نا وہ قبول کرتا تھا، لیکن یعنی ڈیڈیکیٹڈ ورشپر تھا وہ۔ لیکن کیا ہوا کہ ظاہری عبادت تھی اس کے پاس، اندر کی عبادت جو ہے نا اس کے پاس نہیں تھی۔ تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا بات کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پہلے تو وہ نہیں مانا، اس کے بعد وہ انہوں نے کوئی لالچ والچ دی اور وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے نا یہ کروں گا۔ اچھا اب جب اس نے یعنی کہ یہ ایکسیپٹ کر لی اور دعا کرنے کے لیے گیا، تو غلطی سے بائی مسٹیک جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا تھا اس نے اپنا نام وہاں پہ لے لیا، اور وہ دعا اس کے لیے ہی بد دعا بن گئی، اور وہ جو ہے ولیم باور جو ہے وہ یعنی اب جہنم میں جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس، یہاں پہ جو چیز میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جسٹ ظاہری ورشپ تھی۔ آپ کتنی بھی عبادت کر لیں ظاہری جسم کے ساتھ، ظاہری طور پہ، جب تک اس کا نور، اس کا صدق آپ کے اندر نہیں جاتا ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے کس قدر زیادہ عبادت کی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ دکھائیں کہ جس نے یعنی کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ورشپر ہو کہ جس کی ہر دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو وہ یعنی اس حد تک، یعنی اگر کوئی ورشپ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرنا شروع ہو گیا، تو وہ بھی آخر میں آ کے جہنمی ہو گیا۔ تو ظاہری عبادت آپ کتنی بھی کر لیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ اپنی باطنی جو ہے نا جو اندر نور، اس کا صدق جو ہے اندر، اس کو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں پہ آپ ظاہری عبادت کرتے ہیں وہاں پہ اس کی تصدیق، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا اب جو دجال ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ وہ یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس جسٹ ظاہری علم ہوگا، باطنی علم اس کے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ تو صرف ظاہری علم کی بنا پہ ہی وہ جو ہے نا وہ فتنہ کرے گا۔ ظاہری طور پہ آپ کو جو ہے وہ یعنی مسلمان نظر آئے گا، ظاہری طور پہ آپ کو بڑا باعمل جو ہے نا وہ نظر آئے گا، لیکن در حقیقت دجال کا مطلب جو ہے نا اگر دیکھیں تو اس کا مقصد ہے دھوکہ۔ یعنی ظاہری طور پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت اس کے جو ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ تو ظاہری طور پہ ظاہری علم سے کتنا بھی انسان جو ہے وہ یعنی بڑے سے بڑا عالم بھی بن جائے یا ڈیڈیکیٹڈ ورشپر بن جائے، بہت زیادہ عبادت کر لے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک انسان کا باطن جو ہے نا وہ منور نہیں ہوتا۔
تو اسی لیے سرکار گوہر شاہی جو ہے نا یہ ذکر قلب کی سے ابتدا کر کے یعنی آپ کو اندر منور کرنے کی جو ہے نا وہ تعلیم دیتے ہیں. اور سیدی یونس الگوہر ایوری ڈے جو ہے وہ 10:30 پہ آپ کو جو ہے وہ ہم سب کے لیے یعنی بہت ساری تعلیم، بہت سارا علم، بہت سارا فیض جو ہے نا ڈیلی کے ڈیلی ہمیں جو ہے نا وہ مستفیض فرماتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا منور ہوں. تو اس کے لیے جسٹ جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جہاں سے آپ اس سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ سے کوئی چندہ نذرانہ یا آپ سے کوئی یعنی کمٹمنٹ یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جسٹ جو ہے نا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ یہاں پہ ایک یعنی کال کریں اور اجازت ذکر قلب حاصل کر کے اپنے اندر کو منور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ اجازت ذکر قلب لیں گے تو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام جائے گا، تو وہ نور بنائے گا اور اس نور کی وجہ سے آپ کا تعلق جو ہے نا رب سے جڑ جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس باطنی علم کی ابتدا ذکر قلب جو ہے یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں، اور سرکار گوہر شاہی کی نظر کرم سے، سیدی یونس الگوہر کی نظر کرم سے آپ جو ہے نا اس میں آگے یعنی بڑھیں اور اپنے آپ کو، اپنے باطن کو جو ہے نا منور کریں. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ آپ کو ذکر قلب کی اجازت لینی ہے اور اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا اس سلسلے پہ چل پڑنا ہے، تاکہ ہم اس سلسلے پہ چل کے جب ہمارا باطن منور ہوگا تو پھر امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہے اور آپ کے اندر چھوٹی سی بھی نور کی کرن جو ہے نا ہوگی، تو جیسے مقناطیس ہے اور بہت سی آپ پنیں لوہے کی جو ہے وہ ڈال دیں، تو اگر مقناطیس اوپر پہنیں گے وہ ساری پنیں جو ہے نا اس کے ساتھ چپک جائیں گی. اسی طریقے سے آپ کے اندر اگر ایک چھوٹی سی کرن بھی نور کی آ گئی تو امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو اس کے علاوہ، اس باطنی تعلیم کے علاوہ جو ہے نا کسی کی کوئی گارنٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات یہی میں کرنا چاہوں گا، اگر اس کو آپ اور بڑھائیں گے آگے تو اچھا ہو جائے گا. یا میں بھی اس سب ٹو یو. کو دہرا دیتا ہوں. جی یعنی جس طرح انہوں نے کہا کہ احادیث میں جو یعنی حضور پاک نے باتیں فرمائی ہیں، اصل میں مسلمانوں کی وہی غلط فہمی ہے جو بار بار ہم یہاں دہراتے ہیں، سیدی بھی بار بار دہراتے ہیں. جی یہ قلب کی فقہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ساری گڑبڑ ہے. کیونکہ جس طرح قرآن ہے اس طرح احادیث میں بھی جو ہے باتیں کہی گئی ہیں، وہ اشارے ہیں، براہ راست باتیں نہیں ہیں، اشارے ہوتے ہیں. وہ نہیں. اب جیسے مثال انہوں نے جیسے بتایا کہ جی اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اب اس سے لوگ یہ سمجھتے کہ وہ کھدا ہوا ہوگا، یعنی انگریو ہوگا یا پتہ نہیں کیا اس پہ یعنی ٹیٹو بنا ہوگا یا کیا جی کافر لکھا ہوگا. اگر کافر لکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو یعنی نظر نہیں آ جائے گا. ہر انسان جو ہے وہ اس کو پہچان لے گا. جبکہ اس کو کہا ہی دجال گیا، یعنی سب سے بڑا دھوکہ جو ہے اس انسانیت کو جو ہے اس دور میں ہوگا. تو اس کے یعنی کافر لکھا ہوا اور پھر بھی لوگ جی دھوکہ کھا جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر تھوڑا سا بھی آپ دماغ لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا سے مراد باطنی اشارہ ہے. جس طرح مومن کی بھی تو پیشانی پہ مومن لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو جی مومن بالکل. اللہ کے ہوتے ہیں ان کی پیشانی پہ بھی مومن لکھا ہوتا ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی اگر آپ کا ذکر قلب چل گیا تو آپ بھی مومن ہو گئے. تو آپ پوچھیں کسی سے کہ میری پیشانی پہ، یا آپ شیشے میں خود کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے مومن. لیکن کسی ولی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ باطنی اشارے ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ جو کافر لکھا ہوگا سے مراد ایک تو یہ کہ کفر کا ہوگا، یعنی اس سے تعلق ہوگا، اور یعنی جو یعنی امام مہدی کی تعلیمات ہیں ان کو وہ جھٹلائے گا. اچھا، اب آ جائیں گدھے پہ سواری کا. اب یہ گدھے پہ سواری کے حوالے سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کسی موقع پہ اس نے گدھے پہ سواری کی ہو، لیکن کیا ضروری تھوڑی کہ انسان اس کو دیکھے؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گدھے پہ چلتا ہوا آ رہا ہوگا اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی کہ گدھے پہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یعنی فرمایا کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی گدھے پہ بھی بیٹھا ہو وہ، لیکن اس میں حضور پاک کی جو مراد ہے کہ گدھے پہ سوار ہوگا وہ یہ ظاہر والا گدھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اشارہ ہے. جس طرح وہ کافر لکھا ہوگا اشارہ ہے، اسی طرح گدھے پہ سوار بھی اشارہ ہے. اب اس میں کیا اشارہ ہے؟ باطن میں سانپ کو اور گدھے کو یہ جی شیطان کی علامت کہا جاتا ہے، یعنی ابلیس کی علامت ہے. جی تو گدھے پہ سوار ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مکمل ابلیس ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ابلیس مجسم ہو کے دجال کی صورت میں آ جائے گا. تو گدھے پہ سوار سے مراد گدھے، یعنی پھر میں دوہرا دوں، گدھا اور سانپ یہ جو ہے باطن میں، روحانیت میں، یعنی ابلیس یا شیطان کی طرف
یعنی نمائندگی کرتی ہے اس کا طرف اشارہ ہے. تو گدھے پہ بیٹھا ہوگا اس کا مطلب ابلیس پہ سوار ہوگا، یعنی مکمل ابلیس کی گرفت میں ہوگا، یہ مقصد ہے. ظاہر والا گدھا نہیں. ظاہر والے گدھے کے حوالے سے ایک تو جس طرح یعنی انہوں نے بھی تفصیل سے بتایا اور میں نے بھی آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے زندگی میں واقعی میں کہیں گدھے پہ بیٹھا ہو، کہیں زندگی میں کسی موقع پہ، تو وہ آپ نے ضرور تھوڑی کہ آپ دیکھیں، اس کی عمومی سواری تو نہیں ہوگی نا، ہو سکتا ہے زندگی میں بیٹھا ہو لیکن روز تو اس پہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس دور میں جس کے لیے دجال کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی روزی بند کر دے گا، جس کو چاہے گا رزق دے گا، جس کو چاہے گا روک دے گا. اتنی طاقت والا انسان وہ کیا اپنے لیے گاڑیاں نہیں لے گا؟ یعنی اتنی لگژری گاڑیاں. آپ آج کے مولوی کو دیکھ لیں، جو عام مولوی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں لوگوں کا پیسہ لوٹ کے. تو جو اتنا یعنی جس کے پاس طاقت ہوگی کہ لوگوں کا رزق بند کر دے اور جس کو چاہے رزق دے گا، تو وہ اپنے لیے گاڑی نہیں خرید سکتا، تو اس کے پاس بھی عالی شان گاڑی ہوگی، تو وہ اس کی عمومی جو سواری ہے وہ اس کی گاڑیاں ہی ہوں گی. گدھے سے مراد وہی بات کہ اشارہ ہوتا ہے، باطنی اشارہ ہے. اور وہی بات کہ اگر آپ عقل سے سوچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں گدھے پہ بیٹھا ہوگا. گدھا سے مراد ابلیس ہوگا، مکمل ابلیس ہوگا. پھر آ جائیں وہ تیسری بات، تیسرا کیا تھا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اچھا، یہاں بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہاں بھی سیدنا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے واقعی میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے، لیکن حضور پاک کا اشارہ یہ ظاہری آنکھ کی طرف نہیں ہے. یعنی میں پھر دوہرا دوں کہ گدھے پہ سوار ہوگا سے مراد یہ کہ واقعی میں ہو سکتا ہے وہ کبھی گدھے پہ سواری اس نے کی ہو، لیکن حضور پاک کی مراد وہ گدھا نہیں ہے. حضور پاک کی مراد وہ یعنی ابلیس کی گرفت میں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ کانا سے مراد ہو سکتا ہے واقعی میں بھی ظاہر میں کانا ہو، لیکن حضور پاک کی مراد اس کی ظاہری آنکھ نہیں ہے، حضور پاک کی مراد کچھ اور ہے. اب آ جائیں وہ کانا سے کیا مراد ہے. یہ آنکھ جو ہے، آنکھ کس کام آتی ہے؟ دیکھنے کے کام آتی ہے، یعنی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح یعنی وہ ایک حدیث ہے یا کوئی قرآن کا ایک جملہ ہے، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ علم بھی ایک روشنی ہے. یعنی علم بھی ایک روشنی ہے جس میں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. یعنی علم کی روشنی میں بھی دیکھا جاتا ہے. یعنی مثال جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی، یعنی وہ اس دن جو بات ہو رہی تھی کہ ہم یعنی سرکار کا فرمان ہے کہ تم لوگ یعنی روحانیت کے طالب علم ہو، لیکن معاملات کو سمجھنے کے لیے ظاہر کے اصول اپناتے ہو، یعنی ظاہر کی تعلیم سے دیکھتے ہو تو مار کھا جاتے ہو. تو وہی مراد ہے نا کہ جو باطن کی تعلیم ہے اس کی روشنی میں دیکھو تو آپ کو معاملہ کچھ اور نظر آئے گا. شریعت کی تعلیم کی روشنی میں دیکھو گے تو وہی معاملہ کچھ اور نظر آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. یعنی ایک معاملہ ہوا، میں نے اس کو شریعت کے قوانین کی روشنی میں دیکھا تو وہ میں کسی اور نتیجے پہ نکلا. انہوں نے اسی معاملے کو طریقت کی روشنی میں دیکھا، یہ کسی اور نتیجے پہ نکلے. جیسے انا لگ کہا اس نے، اگر تو میں نے اس کو اگر ظاہر کی روشنی میں دیکھا، شریعت کی قوانین، میں نے کہا کہ کفر کیا ہے اس نے. انہوں نے روحانیت کی قوانین کی روشنی میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عاشق ہے یہ کسی اور. تو یعنی علم جو ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. تو آنکھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں، علم کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں. تو ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ایک طرح کا علم ہے، کیونکہ علم ہوتا ہے دو طرح کا، کیونکہ اللہ کے لیے بھی کہا گیا ہے هو الظاہر هو الباطن. اسی طرح علم بھی جو ہے ظاہر میں بھی ہوتا ہے، ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور باطنی علم بھی ہوتا ہے. تو یہ دو علم ہوتے ہیں. اور جتنے بھی دنیا میں انبیاء اور مرسلین آئے ان کے پاس یہ دونوں علم ہوئے ہیں. ظاہری علم بھی ہوتا ہے جس کو کہ شریعت کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ باطنی علم بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو مومن بناتے ہیں. یعنی نور کو ان کے قلوب میں داخل کرنے کی طاقت بھی اور علم ان کے پاس ہوتا ہے. ہر نبی کے پاس، مرشد کے پاس بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. تو یعنی ان ہستیوں کے پاس دونوں علم ہوتے ہیں، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. ظاہر سے شریعت سکھاتے ہیں اور باطن سے لوگوں کے دلوں میں یعنی نور داخل کر کے ان کو مومن بناتے ہیں. تو یہ دو علم ہیں. تو اس کے پاس ایک آنکھ ہوگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ایک علم ہوگا، دوسرے علم سے محروم ہوگا. یعنی وہ اس کے پاس علم ظاہر ہوگا، باطنی علم سے محروم ہوگا. ظاہر محروم ہوگا تو اس کا منکر ہوگا. تو یہ اور ظاہری علم ہوگا اس کے پاس. تو ظاہری علم ہوگا سے مراد کیا ہے کہ شریعت کا علم ہوگا اس کے پاس. اور شریعت کا علم کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ حضور پاک نے جو فرمایا ہے کہ یعنی میری امت کے 70,000 علماء اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ دجال میری امت سے ہوگا. جی
یعنی یہ جو مولویوں نے دماغ میں بٹھایا کہ یہودی ہوگا یہودی ہوگا، اور یہودیوں کے لیے ایک ہائپ کھڑی کی ہوئی ہے، یعنی ان کو دشمن بنایا ہوا ہے اپنا، ایسا ہے نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے طرف سے آئے ہوئے مذہب پہ عمل پیرا ہیں، اور ان کے مذہب کی حضور پاک نے تجدید بھی فرمائی ہے، حضور پاک بھی ان کے نبی ہیں۔ جی تو اس لیے یعنی وہ یہ کہنا کہ جی وہ یہودی ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ 70,000 عالم ایک غیر مذہب کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر لیں گے؟ یعنی اگر آج آپ دیکھ لیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی ہندو ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں ہندو ہوں، کچھ بھی آپ کو کر کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، آپ کبھی بھی یعنی کوئی مولوی بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جی فوراً رد کر دے گا۔ تو 70,000 عالم یعنی اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو یعنی اس کا مطلب وہ ہم مذہب ہوگا، ہم مذہب ہوگا تبھی تو جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو اچھا، اب جب ہم مذہب ہوگا تو اس کا مطلب مسلمان ہوگا۔ اچھا، اب مسلمان ہوگا تو کون سا مسلمان ہوگا؟ یہ وہ والا مسلمان ہوگا جو حضور پاک کے دور میں مسجد زرار والے تھے۔ جی مسجد زرار میں بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، اللہ کا ذکر یعنی جو قرآن جو آیا ہوا تھا اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اس قرآن کے احکامات کو فالو کرتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ناقابل قبول تھے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دو۔ تو یہ حالانکہ دیکھنے میں وہ بھی مسلمان تھے، اسلام پہ عمل پیرا تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ اسی طرح دجال بھی اس مسجد زرار والے لوگوں کی طرح نمازی پرہیزگار ہوگا، قرآن کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، لیکن باطنی علم سے محروم ہوگا۔ اب کیونکہ ظاہری علم کا ماہر ہوگا تو ظاہر اور ابلیس، جس طرح ہم نے کہا کہ وہ مجسم ہو کر آئے گا، تو ابلیس سے زیادہ تو علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس جی نے تو بڑے بڑے ولیوں کو جو ہے نا الجھن میں ڈال دیا، یعنی ایسے سوالات وہ کرتا ہے کہ ولی بھی جو ہے سٹ پٹا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے۔ تو وہ پھر کرامتیں ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ یعنی بچ جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس علم بہت ہے، تو وہ پورا علم اس کے پاس ہوگا۔ تو ظاہر مولوی جو ہے وہ دیکھیں گے اس کا علم تو قائل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہی علم ہے۔ تو اچھا، یہ تو ظاہر میں ہوگا، لیکن باطنی طور پہ کیا میکینزم ہے وہ سیدی نے فرمایا۔ باطنی طور پہ یہ ہوگا کہ فرمایا کہ وہ ہوگا شیطان، اور جس کے یعنی امام مہدی کے حوالے فرمایا کہ وہ نور ہے اور وہ شیطان ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر نور کا ہلکا سا ذرہ بھی کرن بھی اگر ہوئی تو نور کا گولا تم کو کھینچ لے گا، جس طرح میگنیٹ کھینچتا ہے۔ تو اگر جن لوگوں کے قلوب میں نور ہوگا وہ تو اس طرف خود بخود اٹریکٹ ہو جائیں گے، نور کا گولا میگنیٹ کی طرح ان کو کھینچ لے گا۔ اسی طرح ادھر بھی یہی میکینزم ہوگا، وہاں بڑا شیطان ہوگا، ان مولویوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹے شیطان ہوں گے، تو چھوٹا شیطان بڑے شیطان کا موتی ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس جائیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو یعنی ان کے اندر بھی شیطان ہے، سامنے بھی شیطان، تو ان کے موتی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا، علم کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا یا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا یعنی فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ جن لوگوں کے اندر شیطان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، وہ اس نے ہر حال میں جو ہے وہ یعنی دجال کی طرف جانا ہے۔ اور جس نے اپنے اندر نور کو بسا لیا، اللہ کا اسم کا نور یعنی اس کے اندر آ گیا، تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، وہ امام مہدی کی طرف جائے گا۔ تو یہ دنیا جو 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، اس کا میکینزم بھی سمجھا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، مذاہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوگی۔ تقسیم اس بنیاد پہ ہوگی کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ تو اندر جو ہے وہ تو یہ جو 3 باتیں انہوں نے کہیں کافر لکھا ہوگا، گدھے پہ سوار ہوگا اور ایک آنکھ ہوگی، یہ سارے کے سارے باطنی اشارے تھے، اور ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے فقہ چاہیے، جو کہ مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہی سمجھایا ہوا کہ جی گدھے پہ سوار ہوگا، ایک آنکھ ہوگی، پھٹ سے ہم پہچان لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب باطنی اشارے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ موضوع تو ہو گیا۔ جی اب آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ نہیں، مزید آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے مزید۔ اسی طرح ایک یہ میرے خیال میں 1-2 سوال تھے، آپ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ہے، کیا سینے میں درد لطائف کی ذکر جاری
ہونے اچھا، کی تصویر سے بات کرنے کا کسی نے پوچھا تھا، اس کے جی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں. یعنی اب مجھے نہیں پتا آپ نے کس حوالے سے پوچھا، میں دونوں جواب دیتا ہوں. میں نے ایک جو تو کہا تھا نا کہ بات اس سے بھی کی جا سکتی ہے، اس سے بھی کہا جا سکتا ہے، اس پر شاید انہوں نے سوال کیا تھا. جی ہاں تو میں مجھے کیونکہ سوال سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی مراد کیا ہے، تو میں آپ کو دونوں، یعنی ایک تو ہے، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ چاند سے میں تصویر سے کیسے بات کی جائے، اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں سیدی کی یا سرکار کی تصویر ہے، اس سے کیسے بات کیا جائے. تو جو چاند میں تصویر ہے، اس حوالے سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہو، وہ تصویر آپ کو نظر آ جائے، یعنی جو ہم، یعنی آپ کو پیپرز پہ، یعنی جو ہمارے پمفلیٹس میں یا ہمارے جو یعنی ویب سائٹ پہ تصویر دکھائی گئی ہے، شو کی گئی چاند میں، اس کو پہلے آپ لوکیٹ کر لیں. جب آپ کو وہ پہلے تصویر نظر آنی چاہیے، ایسے نہیں کہ چاند کی طرف منہ کر کے آپ سوال کر دیں، نہیں، چاند کی طرف دیکھیں اور وہ تصویر کو لوکیٹ. جب تصویر نظر آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس نے سوال کرنا ہے. یعنی سوال کیسے کرنا ہے؟ زبان سے نہیں، دل میں آپ نے سوال کرنا ہے. کچھ بھی سوال کریں آپ، یعنی مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، ذاتی ہو، مدد کر لینا چاہیں، کسی بھی قسم کا آپ سوال کریں گے، اور جواب آپ کو القاء کی صورت میں خود بخود ہی قلب میں محسوس ہوگا. دوسرا سوال کریں گے، دوسرا جواب آئے گا. یہ ہے چاند سے بات کرنے کا طریقہ کار. یعنی چاند مکمل ہو، اس پہ تصویر جب آپ کو نظر آ جائے. اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، چاند جو ہے وہ یعنی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف موو کرتا ہے. تو یہ چاند جو موو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ روٹیٹ بھی کرتا ہے. یعنی ایک تو اس کی یہ موومنٹ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ روٹیشنل بھی ہے. تو جب یہ یعنی آگے بڑھتا ہے تو یعنی موو بھی کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہو تو وہ تصویر جو ہے وہ یعنی کسی اینگل سے ہو. تو ضروری نہیں، کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے وہ مختلف اینگل سے نظر آتی ہے. کہیں وہ سیدھی نظر آتی ہے، کہیں وہ چاند اگر جی مڑ گیا تو وہ تھوڑا اینگل میں آ گئی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب دیکھا تو تصویر. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصویر کا لوکیٹ کرنا ضروری ہے. آپ نے جب تصویر لوکیٹ کر لی، نظر آ گئی کہ یہ تصویر ہے، پھر آپ سوال جواب شروع کریں. یہ تو ہو گیا چاند سے طریقہ کار. اور جو تصویر سے، کیونکہ یہ جتنی بھی تصاویر ہوتی ہیں، ان میں جثہ ہے مبارک بندے ہیں. یعنی یہ جو تصویریں ہیں سیدی کی ہیں یا سرکار کی ہیں، ان میں جثے بندے باقاعدہ. اس کا ثبوت یہاں آئے دن محفلوں میں ملتا رہتا ہے. آپ کو کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جو ہے وہ فریم میں تصویر لگی ہوئی تھی، ادھر سے سرکار نکلے، آ کے دم کیا یا مدد فرمائی اور پھر واپس چلے گئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یعنی یہ تصویریں لائیو ہیں. تو اس تصویر سے بات کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ظاہر سامنے کھڑے ہو جائیں اور خاموشی سے آپ جو ہے کوئی بھی التجا جو ہے وہ کر دیں، جو بھی آپ مانگنا چاہیں یا جو بات کرنا چاہیں، مدد مانگنا چاہیں تو بات کر سکتے. تو یہ تصویروں سے بات کرنے کا طریقہ ہے، چاند کی تصویر سے اور ظاہر کی تصویر سے. اور یہ ایک اور سینے سوال ہے میں کہ درد جو کا کیا ہے؟ ہاں سینے میں درد جو ہے لطائف کے ذکر جاری ہونے کی نشانیوں میں سے؟ سینے میں درد سے مراد اگر پورے سینے کا مجھے نہیں پتا، وہ میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، آپ جی ڈاکٹر کو احتیاطاً دکھا لیں. لیکن یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ اس سائڈ پہ جب یعنی ذکر جب چلتا ہے نا، تو کبھی کبھی وہ یعنی قلبی ذکر چلتا ہے تو وہ پسلیوں سے ٹکراتا ہے. وہ پسلیوں سے جب ٹکراتا ہے تو اس میں بھی درد ہوتا ہے. لیکن جی وہ درد اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے. یعنی تکلیف دہ نہیں ہوتی، تو وہ میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے کیونکہ وہ پسلیوں سے ٹکراتا ہے. لیکن آپ رسک نہ لیں. اگر آپ کے سینے میں درد ہے، یعنی کیونکہ وہ تو اس کا تو روحانیت سے بھی تعلق ہے، تو یعنی اس درد میں مزہ آ رہا ہوتا ہے انسان کو. درد بھی ہو رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے. لیکن خالی درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. احتیاطاً آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی انسان کو غلط فہمی نہ رہے، کیونکہ میڈیکل پرابلم تو ہو سکتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جی ذکر لے لیا تو ہم ہر بیماری سے یعنی پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ ظاہر ہے آپ کے اندر ایک میڈیکل پرابلم ہے، وہ یعنی کچھ حد تک تو بچت ہو جاتی ہے ذکر کی وجہ سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کو یہ زندگی ایک مدت کے لیے دی گئی ہے، اور یہ جسم ایسا بنایا گیا ہے کہ اس نے جو ہے ڈیٹریریٹ ہونا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ یعنی مال فنکشن آتا رہتا ہے، اور پھر بالآخر وہ موت کا سبب بنتا ہے. تو اللہ نے ظاہر یعنی انسانوں کو مارنا بھی ہے، تو اس نے جسم دیا ہی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ، لیکن وقت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے نا. تو آپ جس طرح بھی میں نے بیان کیا ہے، اگر اس میں کیفیت ہے درد میں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی چاہیں تو رسک نہ لیں، آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو. جی
اور یہ ایک اور ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام عربی لینگویج میں کمیونیکیٹ کریں گے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ان کا تھا. ہاں. ہم، ہاں، میں دیکھا نہیں سوال. کون سا آپ جو کہہ رہے ہیں عربی لینگویج ہے؟ کیا ہے؟ یہ لکھا ہے انہوں نے، یہ فیض احمد صاحب ہیں کہ السلام علیکم، امام مہدی علیہ السلام عربی لینگویج میں کمیونیکیٹ کریں گے، کیا صحیح ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ زبان کا سوال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یعنی وہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے صرف یہ احادیث میں لکھا ہے کہ ان کا ظہور جو ہے خانہ کعبہ سے ہوگا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی پیدائش وہاں ہوگی یا وہ ان کا وطن ہوگا سعودی عرب. ایسا نہیں لکھا ہوا. ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اور وہ بھی سعودی عرب یا عرب کے علاقے سے نہیں کہا گیا. یعنی ایک تو یعنی خانہ کعبہ سے ہوگا، اور پھر خانہ کعبہ میں بھی ویری ویری اسپیسیفک جگہ دی گئی ہے، یعنی رکن یمنی رکن یمنی اور مقام جی محمود کے درمیان. اس کے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حجر اسود ہے. تو وہ جتنی بھی احادیث آپ کو ملیں گی وہاں خانہ کعبہ کے حوالے سے صرف جو ہے وہ ظہور کی بات ملے گی کہ وہاں سے ظہور ہوگا. تو ظہور سے مراد یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں یا اس ملک میں ان کا قیام ہوگا یا وہ ان کا وطن ہوگا. ایسا نہیں ہے وطن، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے یعنی ہند سے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو ٹھنڈی ہوائیں کیسے آئیں گی حضور پاک کو، اللہ کے محبوب کو؟ تو اس کا مطلب کوئی ایسی ہستی ہے نا وہاں جو جنہوں نے وہاں سے آنا ہے. تو یہ اشارے حضور پاک نے دیے ہیں. تو عربی زبان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ حضور پاک کا تعلق کیونکہ خطہ عرب سے رہا ہے، تو اب ہم نے جو ہے وہ اتنی جذباتیت یعنی اس عرب کے علاقے سے جوڑ دیے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ہر نیک کام کو جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی عرب میں صحیح ہونا بات چاہیے بہترین. اب قیام یعنی لوگ کیونکہ یہ بھی ذہن میں ہے کہ جو ہے وہ جنت میں بھی جو عربی زبان بولی جائے گی. جی ارے بھائی عربی کیسے بولی جائے گی؟ ایک صرف حضور پاک آئے نا عرب میں، باقی جو 1,24,000 نبی ہے وہ تو عربی نہیں جانتے تھے. وہ کہاں جائیں گے؟ آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ عربی تو ہم کو آتی نہیں ہے. تو یہ حضور پاک کے عرب میں آنے کی وجہ سے ہم نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ ہر اچھی چیز کو جو ہے نا وہ عرب سے جوڑ دیتے ہیں. یہ جی حضور پاک بھی آئیں گے تو عرب میں ہی آئیں گے. عرب کے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ آپ حضور پاک سے پہلے کا دور دیکھ لیں، یعنی انتہائی جاہل اور یعنی جنگجو اور یعنی انتہائی جانوروں کی طرح کی قوم تھی. بچوں کو اپنے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یعنی قتل یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے. اسی طرح پانی کے کنویں پہ اگر کسی نے پانی پی لیا کسی دوسرے قبیلے نے، اس پہ جو قتل ہو جاتا تھا اور برسوں کے برسوں قتل جاری رہتا. وہ چیز حضور پاک جب آئے، حضور پاک کی تعلیم پہ انہوں نے عمل پیرا کیا تو وہ جانور جو ہے وہ یعنی سدھر کے انسان بن گئے، مومنوں کے درجے پہ بنے. لیکن جیسے ہی حضور پاک نے پتہ فرمایا، آپ تاریخ پڑھیں، جتنے بھی صحیح اور یعنی جو یعنی حضور پاک کے اچھے جو صحابی تھے، جو مقربین تھے، وہ سارے کے سارے وہاں سے مائیگریٹ کر گئے. سعودی عرب میں کوئی بھی نہیں رہا، سب چلے گئے تھے. آپ دیکھیں کسی کا آپ کو جو کسی ترکی میں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، یہ سب ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اب اس کے بعد پھر ان کی کیا حالت ہے؟ اس کے بعد ادھر جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے. آپ جو سعودی عرب میں یا عرب علاقوں میں جو لوگ آپ کے رشتہ دار کہیں جاب کرتے ہوں یا کہیں گئے ہوئے ہوں ان علاقوں میں، آپ ان سے پوچھیں کہ عرب قوم کیسی ہے، مذہب سے ہٹ کے تھوڑا ان سے رائے لیں کہ عربی قوم کیسی ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ کیسے لوگ ہیں. یعنی قصائیوں سے بدتر لوگ ہیں یہ، اتنے ظالم اور اتنے یعنی سنگ دل لوگ ہیں یہ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں خود جو ہے وہ سعودی عرب میں 7-8 مہینے گزار کے آیا ہوں، اور یعنی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. تو اس کے علاوہ باقی بھی جو لوگ ہیں وہاں آپ دیکھیں، اور ان کے وہاں جو واقعات سنیں گے نا آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہ یہ انسان ہے یا کون ہے. اب مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. تو لہٰذا ہر چیز کو عرب سے یا عربی سے جوڑ دینا یہ ہماری غلط فہمی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ میں عرب میں یعنی میں عرب میں سے ہوں لیکن عرب مجھ میں سے نہیں ہے. میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے. آپ یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا جی کہ عرب لوگ مجھ سے نہیں ہیں. میں عرب میں آیا ضرور ہوں لیکن یہ عربی مجھ سے نہیں ہے. یعنی عربیوں کا تعلق نہیں ہے حضور پاک سے، جی کہ حضور پاک سے محبت رکھتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں وہاں وہ تو آپ کے جالیوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. وہ
اتنے شدت کے یعنی سے یعنی نفرت کا کہنا چاہیے کہ حضور پاک کے حوالے سے کوئی عقیدت نہیں ہے ان کے اندر. تو لہٰذا یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے. حضور پاک کی وجہ سے لوگ ہر چیز کو عربی سے اور عرب علاقے سے جوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ حضور پاک آئے تھے، بے شک آئے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کا دور تھا سنہرا دور. انہوں نے واقعی میں ان جانوروں کو جو ہے سدھا کے انسان بنا دیا تھا. انسان بھی نہیں بلکہ مومن بنا دیا تھا. لیکن پھر حضور پاک کے پردہ فرمانے کے بعد وہ واپس پلٹ گئے اپنی طرف. وہ آپ دیکھیں نا سارا کا سارا یہ جو دنیا میں ٹیررزم پھیلا ہے وہ کہاں سے پھیلا ہے؟ کیا پاکستانیوں نے پھیلایا ہے؟ کیا ہندوستانی مسلمانوں نے پھیلایا ہے؟ یا ملائیشینس نے پھیلایا ہے؟ بنگلہ دیشیوں نے؟ کسی نے نہیں پھیلایا. یہ جو امریکہ پہ جو حملے ہوئی سارے کے سارے عربی لوگ تھے. اور اسی طرح وہابیزم کے حوالے سے اور یہ جتنا بھی ٹیررزم ہے وہ سارا کا سارا عرب علاقوں سے آ رہا ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں اسلام. یہ اسلام تھوڑی ہے، یہ مسجد زرار والا اسلام ہے، جس کو کہ یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ ان کی مسجدوں کو جا کے توڑ دو. اور اسی کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ یعنی دجال کا بھی اسی اسلام سے تعلق ہوگا. تو بہرحال عربی سے آپ جو ہے نا اتنا وہ نہیں رکھیں کہ حضور پاک کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اب یعنی فکس ہو گئی. اللہ نے فکس کر دیا کہ اب ہر اچھی چیز عرب کے علاقے میں ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے. اب پھر میں دوہراؤں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف 2 کا تعلق جو ہے اس علاقے سے ہے. یعنی ایک حضور پاک وہاں ہے اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل تھے، جو ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل کا تعلق اس علاقے سے نہیں تھا. حضرت ابراہیم ان کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، یعنی کہیں اور عراق میں تھے غالباً وہ، اور وہاں سے یعنی بیوی کے کہنے پہ یا اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ اپنی یعنی جو کنیز تھیں ہاجرہ اور اپنا بیٹا جو تھا ان کو جو ہے وہ ادھر چھوڑا اور چلے گئے تھے. تو حضرت اسماعیل کا بھی دیکھا جائے تو تعلق نہیں تھا، چھوڑا گیا تھا وہاں سے. تو اس علاقے سے تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے سوائے حضور پاک کے. اور اسی طرح آپ ادھر چلے جائیں یعنی بیت المقدس کی طرف، وہاں تو یعنی کتنے بے شمار جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین ان علاقوں سے آئے. تو لہٰذا عرب کی آپ فضیلت یہ یعنی دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے حضور پاک کا تعلق تھا، لیکن یہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی وہ نہیں ہے. جی میرے خیال میں اب ہاں پروگرام بالکل پروگرام کا وقت بالکل ہو جائے. یہ بات تو تھوڑی سی یہ ہے کہ جو اگر ہم عربی کو اس لحاظ سے عزت دیتے ہیں کہ وہ قرآن اس میں اترا ہے، تو وہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس خطے کے لیے زبان اتارا تھی. گیا. اس زبان ان کے اوٹ میں کہا بھی کہ اس میں ہم تمہاری زبان میں اتارا گیا تھا کہ تمہارے آسانی کے لیے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو قرآن اتارا گیا ہے وہ عرب خطے کے لیے اتارا گیا، اس لیے عربی میں تھا. اس کے برعکس دیکھ لیں آپ دوسری چیز، دوسری اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ اس خطے کے لیے اتاری گئی تھیں، تو ان خطے کے جو لوگ تھے ان کی زبان میں اتاری گئی ہیں. اس بات سے اگر ہم اس کی عربی کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنے ہم عزت کرتے ہیں، تو ہمیں انبیاء ہونے یعنی جو دوسرے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا بھی اتنا ہی ادب کرنا چاہیے، اور اس زبان کا بھی اتنا ہی ادب کرنا چاہیے جتنا ہم عربی کا کرتے ہیں. کیونکہ عربی کا تعلق اس لیے نہیں کہ عربی ہے، اس لیے کہ حضور پاک وہاں سے عرب سے تھے اور ان کی زبان میں یعنی عربوں کی زبان میں اتارا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لغت العربیہ جو ہے لغت الجنہ بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی فرشتوں سے عربی میں بات کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. عزت کرنا یقیناً ٹھیک ہے اس حد تک کہ وہ زبان ہے، ہمارے حضور پاک کی بھی زبان رہی. لیکن یہ عزت جو ہے نا، یہ بھی اگر آپ یعنی ہو سکتا ہے نہ گئے ہوں، آپ تھوڑا 1 آدھ سال کسی بھی عرب ملک میں رینڈملی گزار کے دیکھ لیں، اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ عربی کے متعلق اور عربوں کے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں. آپ اپنی زبان مبارک سے جو ہے خود فرمائیں گے کہ کیسے لوگ ہیں. خود رہ کر ہم بھی یعنی جب تک دیکھا نہیں تھا تو بہت احترام کرتے تھے، جس طرح آپ نے بات کی، کیونکہ ہمارے دماغ پہ بھی وہی مولویوں کی یعنی بتائی ہوئی باتیں تھیں کہ عربی تو کوئی پتہ نہیں، بہت ہی زبردست قوم ہے، بہت ہی زبردست زبان ہے. لیکن جب عملی طور پہ وہاں گئے اور پھر یہ تو دیکھا ان کو، پھر یہاں سے تعلیم بھی حاصل کی. عربی میں قرآن بھی اترا ہے، عربی میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ تو اب دیکھیں نا، یہ مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ بس یہی ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عرب ہیں کس طرح کے لوگ. خیر یہ ایک اور دوسرا موضوع ہے، اس پہ کہاں. ہمارے پروگرام کا ناظرین آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. گوہر حافظ.
If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Goa Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Goa Shahi. Then close your eyes. And as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, 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 Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings. Go Shima Rabba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste,
Peace be with you all, and welcome to the Daily Prelude Show. It's Wednesday, 16th of December, and we had a wonderful day yesterday. We had some special guests, the stars and the director of the Known Unknown Part 2, joining us on the Prelude Show yesterday and giving us some inside information about the making of the movie. And we also had a bit of fun with the bloopers as well. I'm sure everybody enjoyed going through the bloopers as well. And most importantly, we discussed the brilliant ideas that they had, motivation they had to make the movie. And the whole concept and idea was really to put our message across in a movie format. So it wasn't all plain sailing, which it isn't. Our mission, delivering this message, isn't always going to be plain sailing. We're going to have people who are going to be skeptical for various reasons. And this is what we always have to bear in mind now that we are, fully fledged viewers of ALRA TV and following the teachings of His Divine Eminence Gohar, and we have our hearts awakened. Now is the time for us to start sharing that candle of light that we have with others and sharing this beautiful message of love to all humanity. And this is going to help us. Don't ever think that this is for newcomers. We can learn a lot from the Known Unknown Part 2, because these kinds of questions happen when we're telling people about our message. People will have questions. People from different, if they're from a different religious background, possibly, they will ask for references from their gospel. And why shouldn't they? This is what they have been instructed to do from birth, to follow the gospels, to listen to their preachers, their scholars, their priests, their rabbis, and they're just doing all they know what to do. So we should never be put off if people are asking for references. People are saying, where does this say in the Bible about Jesus will appear on the moon? Where does this say in the Quran that God is also waiting for Imam Mahdi? All these kinds of questions come up when we're delivering the message to people. So it's very, very important that we have these tools of knowledge, this education. I mean, what a powerful weapon education is, that we can answer anybody's question in a very caring, loving, respectful way. Even if they ask in an abrupt fashion, we should always give them back love and care and explain very, very gently to people. Don't be demanding, and most certainly don't expect miracles, because we don't know the background of people. We don't know what experiences they've had in the past. Maybe they've come across spirituality many times before, and they've spent their time, they've spent their money, and they've been made to look fools, being promised that their heart will be activated, promised that they will see Prophet Muhammad, they will be connected to Jesus. It never happened. So maybe they're at that point in their life where they're pretty much giving up on the whole thing, and then we deliver the message to them. So it's going to take some time. Maybe they will be, writing it off straight away and saying, this is not for me, this is not the truth. But we can, through proof and through practicality, they will know when they feel this love in their heart. And we say that feeling is believing, not seeing is believing. Once you feel that energy in your heart, and once you experience a little taste of divinity, then it's there for all to understand. So it's very, very important for us to watch this movie, The Known Unknown Part 2. We should really get those figures. They should be well up in the double-digit thousands by now. This is still on 7,000. The more we share that out there, the more we get active with that short movie. Because look at the work that's gone into it, the dedication, the investment in time that those MFI India, MFI USA, and Canada have put, and it's worthy to be out there for people to enjoy it. Newcomers, and as I mentioned, people that are
now thinking about that they want to come under the divine sight of His Divine Eminence Gohar. How do we do that? We do that by pleasing the heart of His Divine Eminence, and that is by lighting those candles in each heart, filling the hearts with love through all four corners of the world. We don't restrict it just to our own circles, to our own language, to our own religions. This message must go out to all different traditions and different faiths. So there's lots to learn from that movie, and I also really loved the part that the character Samreen, I think it was Samreen, the character was skeptical. The character wanted references and went as far to object in making a movie about His Divine Eminence Gohar. But after not being able to argue anymore by being shown direct references to the Quran and the message being told in such a lovely and beautiful way, that person in the end decided to take the activation of the heart. And this is what happens. Even if people, we can leave them with love and peace. We can leave them with the contact details. We can leave them with ALRA TV. And then it's up to them. And we can say, look, if you want to feel this mammoth divine energy in your heart, look at the moon with love, say the name of God 3 times, or you can call the WhatsApp number that we all display on all of our websites, on ALRA TV regularly now, the WhatsApp number, and your heart will be activated in that way. Maybe at that time they won't, accept what we're telling them, but they'll go away, they'll think about it, maybe they'll have a dream, maybe they'll have some other inspiration, and then they will come round and want to have their heart activated. That's how it's done. Some people some of our people are really impatient and expect miracles. Expect us just to show somebody a leaflet and they're going to be up in their arms and hallelujah. It's my path is there now. It's not always going to happen like that, because obviously our ego is not going to allow us to think that what we're doing is wrong. So if we're already in a religion, in a worship place, the ego is going to be fighting if somebody comes and tells them to, you possibly don't need to go to that worship place. This is a true path. Maybe your ego will not be happy in you doing that. So it's very, very important that we gently tell people, and then they will come round. Even if we're out, sometimes we go outside of worship places. Some are successful, some are not. All over the world, we go outside churches, synagogues, mosques. Even we went to the Wailing Wall in Jerusalem, and we gave out leaflets right by the Wailing Wall. And when I returned, so many people, pretty impatiently, what was the response? What happened? How many people are going to join us? Just think about it. We always must put ourselves in other people's shoes. They're in their worship place where they've been going for decades and decades. And all of a sudden, if we come, we can't expect people, they're going to completely turn around and agree with everything we say there and then. We sit amongst Sufi Master every night. We're in what amounts to be our worship place. If we left here and went outside and somebody was showing us some images and saying, this is the awaited one, how would we respond? Of course we would say, no, what we're doing is right. This is not right what you're saying. But if that person leaves an impression, if that person just, in our point of view, we just show people the divine signs on the moon, we leave them a contact number, we give them that hope of, go away, think about it. If you want to try the activation of the heart, do it in the privacy of your own home. And off they will go. They will either do it if it's in their nature, if it's in their destiny. They will want to taste that divine love. If it's not for them, then they will carry on doing what they're doing. We go our way, they go their way. That's exactly how this message can come across to people. And they will never forget, never. I've been to
mind, body, and soul expos, and people have looked at me and said, "Oh, the man on the moon." And I thought, wow, I haven't been here for nearly 6 years. They still remember. It's very, very visual. It's very impressionable when we show the divine signs, and people will never forget it. And when that time comes in history, we are in the end times now, they will remember that the awaited one's image is on the moon. This is the most important thing, that we show images of Jesus, show images of His Divine Eminence Gohar Shahi, and leave them some contact details, and the very least leave them ALRA TV's details that they can join at a later date. So please share the Known Unknown Part 2 on your social media platforms, and let's get this right up there in the ratings, and maybe this will go on Amazon Prime as well. Maybe one day they'll go on Netflix, and they'll really take off. It's up to us now, isn't it? We're in the position now where we can share this and we can make a difference to humanity. And then afterwards, the prelude show, there was Sufi Online, and some beautiful points there that we're going to discuss right now. So Goshima Rabbi Sheikh Tanvir and Mitesh Gohar, Goshima Rabbi Jenkins. Goshai Maraba, Reverend Steve, and Goshai Maraba, all our viewers at ALRA TV. And so we're going to move on now to yesterday's review. And there was a wonderful, very, very early on discussion from a question. Yeah. And Sufi Master was talking about the struggles, the two types of struggle. And starting off firstly, which is very interesting and easy for us to understand, that words often have two meanings. More often than not, they have two meanings to them. And the beautiful example about business class travel on aircraft, it doesn't mean you have to be a businessman. Yes. You have to be wearing a shirt and tie with your briefcase going to a business meeting. So business, it can have two meanings to it, and most words do. So this is about the struggle, isn't it? Mitesh, do you want to start off the struggle of purification? Generally, when we start for the purification of the lower self, in the previous generation, in the old age generation, the system was that you go for 12 years of penance in the jungle or in somewhat strict nature environments, and then you have to just resist. And even after even if you have completed the 12 years of typical procedures, some saints would not grant the permission to take the zikr or the spiritual heart activation. Yes. You can say just like Baba Farid, he got 3 times. It means first he went for the 12 years, then to his spiritual master was not agreed. Then he again went for another 12 years. Then to his spiritual master was not agreed. And then when he completed almost 36 years of strict penance in the jungle and to the strict conditions, then he got his lower self purified and his spiritual journey started. Yes. And then he got the spiritual heart activation. So that this was the procedure which was in there. But in today's generation, as the amount of the negative energy is so much in our atmosphere, whatever we eat, whatever we drink, whatever we breathe, that in today's generation, that first purifying our lower self and then going for the spiritual heart activation, it's very difficult and it's almost impossible. And moreover, the peoples and the public is not interested it's not having a thirst for the God. They are not having the clear idea. It means they are attracted toward the gods, but they don't know what it is, the true meaning of the spirituality. So in this today's very difficult generation, His Divine Eminence Lord Rarias Gohar Shahi had updated the system of the spirituality. They first implant the spiritual name of the God in our heart, and through that our lower self also gets purified and our heart also get activated. Here the two things are getting simultaneously, and whatever the exotic diseases and the bad deeds we have done till date in our life before getting our spiritual heart activated, these all things are flushed off and deleted, and means it's removed by the divine light of the spiritual heart activated by the Lord Rarias Gohar Shahi. And then it is kept in the procedure for various for
for spiritual, for heart it is Allahu, for soul it is Ya Allah, for just like for lower self and Yes. other stuff. There are different zikr. And also in today's generation, the speed of and expedient of the spirituality is very much fruitful if you do the work of mission by your entire yourself. Means just as Jesus mentioned in the Bible, love me by entire yourself. Yes. That's if we do the mission, then it is something very amazing. Yes, yesterday the question specifically was asked about the muraqabah and mujahida. Yes. Mujahida. And these two words oftentimes used together as a couple. So obviously people, those who want to stride on the path of religion and spirituality, they hear oftentimes these words and they don't know exact meanings. Because nowadays what is happening, people are advised, people are given things to do in the name of spirituality, but in fact that does not have anything to do with the spirituality. Like for instance, muraqabah. Obviously this is the the speciality and the signature style of Sufi master Sayyidi Younus AlGohar. Yes. That he explains the word right from the root of that word, right from the beginning of that. So muraqabah is a spiritual journey. Yeah. Right? Like in a layman's way, muraqabah does not mean to think about something. Yes. It is the spiritual journey, and that journey is done with the help or by your souls, by the sub-spirits, enlightened sub-spirits. Yes. And then mujahida. Mujahida comes from jihad. Jihad also comes from the same word. Like people, nowadays jihad is taken as war. Mhm. Yeah. But jihad does not mean war. Jihad means to struggle. So jihad comes from jihad, and mujahida also comes. So what kind of struggle? So as a root meaning, it means to struggle, to strive. But for what? Obviously, Sufi master explained that every word has, as you have mentioned also, that two meanings at least. So in order to obtain anything, you have to make efforts. Without efforts, you can't get anything, Yes. right? Obviously, when you are going to school, you want to get a degree, obviously you have to make your efforts. You have to go through all the courses, you qualify the exam, and then you get that. So all these things have proved in the same way. In the spiritual terminology, in the Sufi terminology, mujahida means to struggle and to strive in a way in the path of spirituality in order to cleanse your lower self, and that enables or that helps you in enlightenment of your heart. Yes. And this is devised and this is advised by your Sufi master. You on your own cannot do. Like if I want to purify myself, my lower self, I cannot do it on my own. Yes, I can intend to, I can be determined for this, but all I need, because I am a patient, I need a doctor. I need a spiritual doctor. And a spiritual doctor, obviously, everyone knows there is the spiritual guide or a spiritual master who has this expertise, who has this capability of cleansing. So mujahida has to do with the cleansing of your lower self, and muraqabah is the transcendental journey. Yes. And this transcendental journey, obviously, this journey does not have to be in this realm, right? This is the terrestrial realm. And if you are exploring here and you are just imagining here, because I can recall somebody back home in Pakistan, he is regarded as a spiritualist, as a Sufi. And in weekly newspaper, people, send their questions regarding these things. Oh, Sheikh Sahab, I'm having this problem, I'm having that problem. And could you please devise me something? And he says that, okay, you recite this particular verse and you imagine blue light falling upon you
and to some he advises red light is falling upon you, and this what he calls muraqaba. And they also have muraqaba hall, and they sit in a room, in a hall, Yes. and they close their eyes, and then they are asked to imagine something particular. Yeah. This is what muraqaba. And Sufi Master said he wants to make that clear, Yes. that we should always put transcendental in front of that meditation, Yes. so as not to confuse Yes. people. That Yeah, this is not, that's exactly. why he not about. especially highlighted Yes. transcendental meditation. Not only it is transcendental meditation. Yes. Means release of sub-spirit from this realm to the other realms. Yeah. Yes. They must be enlightened. Yeah. mustn't they? Enlighten, Yes. empower, Yeah. obviously. You can't just Like- concentrate on yes. your on That's your the first chakras. criteria. Yeah. Even if the sub spirits are enlightened and empowered, they do not know the concerned paths, Yes. pathways. Yeah. It is the Sufi master that takes them with him and guides them. This is where the guidance comes into play, Yes. because here you don't need any guidance. You want to go Manchester, you have Google Map and you can guide yourself. So where is the guidance? Guidance comes here, the realm that you have not seen. You can't even imagine of. What kind of realm is And that's that? going on in And- this lifetime, leaving Yeah. the body Yes, The body. and returning. yes. Returning again. And you yourself witnessing it here. You are verifying it here. You are witnessing it here. You are experiencing it here. Yes. That yes, it is my sub spirit going with my Sufi master, and Sufi master is guiding my sub spirits, and it is going like the subtlety of qalb, spiritual heart. It has three sub spirits, namely qalb salim, qalb munib, qalb shaheed. If these sub spirits are empowered and enlightened, then Sufi master takes them out if he wishes to. Like he knows what time is suitable, is appropriate for that journey. Then Sufi master takes those sub spirits along with him, and he guides that this is the realm of Malkut. How are you going to get out of this terrestrial realm? Even thinking about some other planet is not transcendental meditation, transcendental journey, right? You are still in the same terrestrial realm. So you are not out of the sphere of this terrestrial realm. And this transcendental meditation or transcendental journey has to, go out of this realm and arriving at the respective realm that your sub-spirit is going on to. Yes. And if it is obviously, Malakut and Jabrut. Yep. So respectively, those sub-spirits would be making these journeys. And this will this muraqaba can't be detected or identified with the normal people, so that they are saying that come on, sit in the room and we are doing the meditation. Yes. For example, if you will take the example of Gauss Pak, he had the muraqaba of 17 days and he was just lying like this only. So the people thought that he's no more. Then they tried to bury him, so then suddenly woke up. Oh, what you're doing? I was in the muraqaba. So this was the story between soul, God and a prophet. A typical human being can't judge it and can never detect it also. And it happens. So this is the sign that only our spiritual master, spiritual guide is aware of our muraqaba. No one else. Means if you are getting muraqaba, means I won't be, even if my spiritual heart is activated of a lower level, of lower or more level, I won't be able to, trace what's your spiritual. It's only the spiritual master who can just study it. So the first struggle is at the beginning of the journey, really, to Yeah. Yes. help to purify the lower self, Yes. the inner jihad, the Inner jihad of the Exactly. lower Exactly. self. And then the second one is more of the culmination of the spiritual journey, when you Yes. can actually transcendentally meditate. And your Meditate. souls, enlightened souls, leave the body, reach their respected realms, Yes. and then return back into the body in this lifetime. In this lifetime. Magical. What a magical path we're really on. So that was some of yesterday's reviews, and we're going to now talk about the release, the latest release on YouTube. It was a very, very short video, but very to the point, and it's going to be incredibly useful for people who are, either starting this journey or they're halfway through this journey, about divine light, about divine energy, and how the activation of the heart can safeguard our divine energy
in our heart? And can that divine energy be stolen? Can that, if you think that divine energy is within us, it's in the veins, it's in the heart, wherever the divine light is at that time, can it be taken? And Sufi Master said there are some people who have that technique. They know how to, through shaking hands or through hugging, they can abstract some divine light, some divine energy from people. But it's very much about the quality, isn't it? The quality, and whether that person who has that light has a true and perfect spiritual guide. And where that light came from and where it's being stored is most important to keeping it safe and keeping it secure. So that's how this video started. So let's discuss. This one is wonderful. Wonderful, exactly. It was wonderful. And you see, the picture, the animation is so beautiful. Yes. It's self-explanatory, and that divine light is being, taken away from one hand to another. It is transmitting. So there are obviously there are some honorary saints also. Those who are called Naqib. Yes. They are Naqib and they are honorary saints. And they are on this duty of collecting divine light, divine energy. Because normal people also carry out worships, they do chant, they do zikr also. But since their heart is not enlightened, so they are not communicating, they are not conveying the divine light that is being produced out of their worship to their heart. So what they do, they collect this divine light. But in this also happens when an enlightened person come across somebody who has this expertise of like taking away or is like snatching, so discreetly snatching, but he won't realize. After some time he would say, oh, something is gone out, and he is so powerful that he took away by shaking hand. He took away, or he just absorbed divine light, divine energy from you. So Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explained beautifully that yes, it is a fact, you can't deny this. But this is where your Sufi Master, your spiritual guide is, counted. And what kind of spiritual guide do you have? Somebody is just looting on your divine light, on your very precious treasure. Yep. Right? And your Sufi Master, your spiritual guide is heedless. He does not know that what is happening to his disciple. This is where his, caliber is also recognized. Yeah. So if you are connected to a perfect, a Kamil spiritual guide, so no matter what happens, nobody can dare. And those who are enlightened by His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gaur Shahi, nobody on earth can even think of this, can even imagine of, depriving or, like taking away divine light from somebody who is connected, who is a disciple, who is a follower of His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gaur Shahi. Nobody can't even think of this, can't even, they may try this, but end result is just, they will be like, they are going to be, what do you say, disappointed. Yes. Leave empty-handed. So have you heard this before? People pretending to be spiritual guide, and they're because see, in current generation, only Sayyidi and Sarkar can take on the spirituality, okay? But before, when the spirituality was practiced, these things were happening. Right. Means if your heart is spiritually activated and you are creating the divine light or nur in your personality, and if some other person whose heart is activated or not, or less activated, he hugs you, he shakes your hand, and he just sucks the divine light inside you, means knowingly or unknowingly, means whatever the devil plans. But here we are provided with the shield by our spiritual master. And in the same way, I will like to add on this topic, that whenever we see the live mehfil by Sayyidi, this is the process. They are just granting us the divine light. They are granting us the nur. Means, right? If I'm not wrong. When we see the recorded mehfil, and we see the live mehfil, that's the thing, the transfer of the divine light. Means when the peoples are seeing the live mehfil, Sayyidi gives us the nur, Sayyidi gives us the divine light
what to all the people who are watching the live mehfil. And even when Saidi hugs us, he's just giving us divine love, divine light. This is the, you can say, the transfer in the positive manner, means when our spiritual master is giving us, it's just blessing us, you can say. Yeah, no, definitely. And so it depends on the quality. I mean, you could say easy come, easy go kind of thing. So if you Easy come, easy. following a guide and you're just receiving a little bit of divine light from Yes. deeds or from worship, and it's not being stored Not being properly stored, in not the being heart, protected. Yes. and you're not being looked after and protected by the guide, either way, it's going to be wasted, isn't it? Because as it was explained in that video, that energy would just stay in the heart. It would go stagnant, and either way, it's going to be wasted. It's not going to be generating more energy, more divine light. Yes. And with this process, your heart becomes a generator of energy, doesn't it? Yes. So the more energy you give, the more you receive, and it's ongoing, generating divine light. Even if we do lose some along the way for whatever reason, it gets regenerated again. And just imagine the fact, just look at this fact that people, those who have this expertise of taking away somebody's divine light by shaking hand or hugging them, or they, no matter how much they are expert in this, right? They can't be more expert than the devil. Yes. Even devil does not have this much power to deprive the follower of his divine eminence Sarkar Gohar Shahi a tiny smidgen of divine light from his heart. No, he cannot. Yes, he may get you, he may get you in a certain type of act that will end up losing that you, because he will lure you in doing something that is aimed at wasting that divine energy. But he on his own cannot even try, because he knows. So that this is what shown in the first scene of the Known Unknown second sequel, that the girl got initiated. She had her heart initiated, and then at that time, devil makes a desperate attempt to stop her or to get her deviated, and this is where her heart activation, her activated heart comes into play, because it is under the protection of the Sufi master, of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. Goshi Marabel Young Chai sister, there's most certainly, if we come with love, respect, and efforts to join the live mehfil, there is in no way that language is any type of a barrier. This is about spirituality, and Sufi Master has confirmed and verified to me in the past that I will not miss anything because of language. If there's some Urdu that we don't understand, if we're not Urdu speakers, that divine light through live broadcasts, and also Sufi Master said the videos as well. The videos have divine light as well, divine energy. So we try to follow the subtitles as much as we can. But if we are present amongst the mehfil, the spiritual gathering, it's a spiritual gathering. This is nothing to do, there's no boundaries or restrictions. Language will not get in the way of universal Sufism. Exactly. This is about love. These physical distances make no difference at all when it comes to dispensing the spiritual grace by His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. No matter, you are 1,000 miles away, but the divine light, the spiritual grace that you are receiving is as, as same as one can be in the physical audience also. So there is no distinction in that somebody is being away, somebody is in India or in Korea or in America or Australia. They are far away and they are receiving less amount of divine light. No, it is not so. Maybe the person who is physically away, 1,000 miles away, but from his heart and soul, he is having so genuine craving for His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi and Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Maybe that person is blessing him or herself more than the one who is just sitting right next to Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Yeah, no, definitely keep, young Chai sister, keep it open.
The connection, the bond, the connection, the unity, everything is to do with love in spirituality, divine love. And of course, I mean, even in a normal relationship, sometimes you would think, that maybe that person's not for me. They don't speak the same language. We're from different countries. We're from different religions. How could that relationship work? And then, you strike a conversation, you show some love and care for that person, and that will touch their heart. Oh, somebody's still wants to be around me. Still, they're not judging me. They're not, they're accepting, because spirituality is about acceptance as well. This was very, very clearly explained in the Sufi course, acceptance. It was in Western Sufi course. If we are just following a guide because they're from the same country as us, they speak the same language as us, they eat the same food, they play the same sports, so I feel comfortable around this guide. Okay, that's good enough, that's fair enough. But if you have none of those kind of criteria, you don't care what color, what language, what country they come from, if they don't like the sport you like, if they don't like the food that you eat, and you're still there, that of course there's going to be some real respect and love and admiration from the guide to think, wow, that person still wants to be around this. If they don't even understand the language, but they still feel they want to be here, that bond is going to be strengthened, of course. Exactly. Very strong bond. It's nothing to do with language. Yes, exactly. Language, is a medium. And language, because we people understand a certain language. This is why Sufi master or the spiritual guide speaks the same language, or the grand messengers or messenger prophets also spoke. But the main thing, the main element is the divine light. Like a few days back, Sufi master explained about the knowledge, as to how one, some people, when they explain some knowledge, it affects people's heart and their souls, and it gets them round. But the same knowledge or the same kind of stuff is spoken by somebody else, it has the adverse effect. Why? Because Sufi master explained that knowledge in form of words is stored in your brain. Now, no matter what happens, whatever you speak, the speech first goes to your heart. Yes. And if your heart is enlightened and it has, an ample amount of divine light in it, so those words or that knowledge gets drenched or smeared into that particular divine light. Yes. And then it goes on to Latifa Akhfa, the subtlety of Akhfa. And from that, it comes out through your tongue and you speak those words. So those words containing or smearing into that particular divine light, that divine light is communicated to the initiated hearts, to the activated hearts. Yes. And those hearts feel exuberance, those hearts feel a kind of pleasure, spiritual pleasure, and that they can experience, they can witness that. Yes, no, I don't understand this language, but I don't know why am I enjoying this speech so much, because it is the divine light. Yes. And the same stuff is spoken by somebody who is having the nar, or the negative energy inside his heart, and all the ailments, the esoteric ailments in his heart. Now that knowledge, be that knowledge of Quran also. Yes. Now Quran is spoken by somebody who has a darkened heart. Now those words are going to have the adverse effects upon the audience. Yes. And people will not make anything out of that. People will become more misguided. People will lay themselves astray. And this is what is happening. Although apparently we see that Quran and Bible and Gita is being preached and it being spoken and explained in different worship places, but the amount of change, the amount of positivity that should be in proportion of this much propagation is not to be seen. We never felt Yeah, outsiders, did we, Mitesh? Yeah, No. yeah. Even when I was started listening the Mehfil, I wasn't
I wasn't knowing Urdu, but slowly means I was enjoying means what I Yes. was listening. I was knowing only Hindi and English, but Mm. not Urdu that much. Right. So, but when I started listening, I actually enjoyed. Means something was ringing inside. Then I was just because the Hindi and Urdu is bit, you can say it's a bit similar. So I was trying to understand, and that that noor or that blessings are implanted in our heart when we see the live mehfil. Same, it's your example when you sit here and you do work, and the Saidi is doing the mehfil in Urdu, but you know very well this whatever you're listening, that divine light is getting imparted in you. You can take your example also. Yes. Exactly. That's true. Exactly. Well, all I know is mahabbat, pyar, and ishq. They're the only three words Beautiful. I know in Exactly. Urdu. Yeah. It is. And that's it is. all we need to know. This is what. So I hope that answered your question, young child sister. Please join as much as you can to the mehfil. And the English subtitles are really a huge benefit to us over the last few years. And thank you to everybody who contributes with subtitles. It's very, very helpful. Yeah, Sister Kelly, I didn't understand anything. I watched His Divine Eminence Gohar Shahi. There were no subtitles. I just listened. Yeah. Wow. Now that's incredible as well, isn't it? Yes. And you've noticed, Sister Kelly, as well, the way His Divine Eminence says Allah is something as well. That's what gets me every time. Yes. You've never hear Unique, that. you know. Unique. Very It's unique. incredible, isn't it? Incredible. Yes. I Incredible. know. And I kind of make effect that it has. prayer many times during Zikr when I make prayers that everybody in the whole world is going to listen to Sufi Master Younus AlGohar talk about Prophet Muhammad and talk about Allah. And I wish everybody in the world who has a problem with that word, that name Allah, if they just heard once His Divine Eminence Gohar Shahi say the word Allah, it would completely change their whole perception of that name. I'm sure it would. So we're going to have a little short break now. There's an International Day as well today, which we're going to talk about. So please stay tuned. We'll have a small break and we'll see you afterwards. We are born, we come into this world. Most of us, we have a fun, playful childhood. And some of us, we receive a good education. Then we work to live. We work to survive. We get married, we have kids, and then we work for them. But how many of us have had that moment? A moment where we thought, was I born for just this? Why did God create me? Not many people have had that moment. And very rarely people go and search for the answer. And what do they really find for the answer? I was destined to be a singer. I was destined to be a cricketer, maybe a musician or a doctor, or travel the world, so on and so forth. Though it seems an answer, but when you look closer, a little deeper, the question still remains. Was I born for just this? Why was I created? What is my purpose? Come, meet the people who found answers to these questions. Come meet the people who found God, found their destiny. Come and meet the modern day Sufis. Hi, I'm Reverend Steve Bell, and join me on How I Found My Destiny, only on ALRA TV. Gohar Shimrabah, welcome back. Hope you enjoyed that break. Today's day, Wednesday, December the 16th, it's called the Day of Reconciliation. The Day of Reconciliation. And as always, I'm going to read a little bit from the Days of the Year website to get to grips exactly what this means to the world. They say that all good things come to an end. And thankfully, this remains true
for the horrid atrocities as well. Mm. One such ending took place in 1991. So those of us old enough to remember this will remember this is a very, very happy day. This, in 1991, was the ending of apartheid. And this was a system of racial segregation that existed in South Africa on the back of legislation introduced by the National Party. The Day of Reconciliation was introduced in 1994 as a way to heal the rift between the people of South Africa and bring harmony to a nation still suffering from decades of injustice. So it's to mark the end of apartheid. And the reason the date was selected is that it's significant to both the African and the Afrikaner cultures. And the government purposefully selected a date that would be meaningful for both of these ethnic groups in an attempt to create racial harmony. So there needed to be a coming together after such an awful period in the history of South Africa where this apartheid system came, which just simply based on the colour of people's skin. And isn't it incredible to think that this was only in the 1990s? For those of us of certain ages, 1990 seems like just, a few years ago. And such a system was in place. People of different coloured skin were not welcome in certain places. They had to not go on certain buses. There was a terrible, terrible prejudice going on. So there is no denying that this is one of the most significant and important dates in history. It is a day whereby we remember the past history of the country. And there are a number of festivities that take place during that time. And every year there's a different theme for this date, and we would definitely recommend looking into these themes. They can help to give you a sense of direction in terms of how you should honour this date of the specific year. For example, some of the themes that have been in place over the year include the year of Nelson Mandela and Liberators for the Reconciliation, and bridging that divide towards a non-racist society, and bringing the divide and building a common South African nationhood towards a national development state. And as always, they tell us how we can celebrate this day. Celebrating the Day of Reconciliation involves a deep look at our lives and the world that we live in. Take some time to educate ourselves on colonialism and how it affected and still affects the people who suffered under colonialism and racism. They often go hand in hand, and their efforts don't end with the people who lived under them, but they carry down through the children and the grandchildren. So it's very, very important, isn't it, that we get to the roots of all these rifts that happen between people, looking back on history. And if we keep that in our hearts, if it builds up as a hatred and it passes down to generations, and we do not forgive, forget, and think to ourselves that these things happened in a generation long, long ago, and we want to keep it, slightly in our memories because we don't want it to resurface and we don't want history to repeat itself. But it's not something we want to keep as a grudge and to stop other generations coming together and live in unity because of the mistakes of past generations. It's very important, isn't it? It is. You see, equality, liberty, and fraternity. These are the three values most civilized, educated, Yes. advanced type of societies claim to have held, But we are marking the Day of Reconciliation. It reminds us the struggle, the sacrifices, and the determination of Nelson Mandela. Yes. No matter what happened, the consistency of that person, his steadfastness and his determination and his continued efforts, bore him the fruits of that he Yes. brought about, the equality and justice for the people who were being
oppressed, who were being subjected to treatment, unequal treatment, like they were not even considered as the equal citizens. Yes. And then he convinced and he made them realize that they are the same human being and they deserve to be treated equally. Yes. Now, in this modern times, in these modern civilized society, how insulting and how disgusting it sounds that being a human being, you are discriminating somebody in the name of his skin color, in the name of his religious affiliation, or in the name of his ethnic identity. So this is not about a good human being. So being a human being, you do not approve of these things, and you dislike and you just abhor these things. So you want to have equality, equal opportunity, justice, and peace, and equal opportunity for everyone, and no discrimination in the name of color, caste, creed, and religion and ethnic identity. Right? Yes. So this is what the equality, the civilized and the modern world, the educated world is striving to, promulgate and on the whole planet Earth. But on the other hand, we have the miraculous, the revolutionary message of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. What kind of equality His Divine Eminence Gohar Shahi has offered to mankind. Yes. The bounty, the blessing, or the kind of grace that was specifically confined to the elite of the elite ones, now it is made public for everyone. Yes. No matter which religion you may come from, or you do not come from any religion, what color of your skin is, what ethnicity you are a worshipper or a staunch sinner, it doesn't make any difference. You are given the opportunity of receiving, of obtaining for yourself the same bounty, the same grace that was only confined to the elite of the elite ones, the grand messengers, the messengers, and the prophets only. So this is the equality, and this is the kind of justice His Divine Eminence. It is very good that on the day of reconciliation we are marking and we are, making mention of the struggle and what kind of lesson Nelson Mandela has left for us. He is a brilliant man, a great man who cared nothing for his own pleasures and for his own personal life. Yes. He laid everything. He made so many sacrifices, and he really fought for human beings. Yes. Because he realized that they are human beings. And he used to say, there's nothing like giving with nothing in return. It's the greatest gift to a human is to give without. And if people aren't quite aware of the life of Nelson Mandela, I mean, he was imprisoned for 27 years, yes. 27 years, and most of it was on Robben Island, Yes. A very, very strict regime, an 8-foot square prison cell, very damp prison cell he was kept in for 27 years. Yes. Even when his mother died, his son died in a car accident. I remember that. While he was very young, his son, he wasn't allowed to attend the funeral. He was treated very, very badly every day by the white prison guards. He was made to work on a chalk mining. It was hard labor, and it was bright white chalk in the sun. He wasn't allowed to wear sunglasses, and it permanently damaged his eyesight. He had 27 years of this. Now, he could have come out and, full of hate, couldn't he? Full of wanting revenge. But I mean, look at the quote for him. This is a quote from Nelson Mandela. Instead of hatred and revenge, we chose reconciliation. Wow. And nation building. And this is Nelson Mandela. Beautiful. Instead of could have hatred. easily gone the other way, isn't it? This is the nature of a normal human being, isn't it? Would want revenge
on his captors, revenge on those people that treated him like that way. But he was more interested in others. He thought, if I just get a single revenge for myself, or should I build a nation of equality and love? And this is what he did. He didn't come out full of hatred, didn't come out full of revenge after 27 years imprisoned for civil rights, just asking for his civil rights. And he chose reconciliation, and he chose nation building, which he did marvelously. Even though it took right up to the 1990s, he didn't stop. He didn't stop at all. He kept going and going. Wonderful. This quote itself is a proof that he had a dislike for hatred, so he didn't opt for hatred. He did not believed in taking revenge, Yes. right? And he said that instead of hatred and revenge, we chose reconciliation and nation building. Means he was caring for human beings, and because he was caring for other human beings, and he was so selfless, Yes. then it just made him come under the merciful sight of God, and his heart was soft. His heart was under merciful sight of God, and this is why he expressed and he manifested that love and determination for his people, and ultimately for the whole of the South African And Sufi Master community. says, isn't he? Yes. A normal person lives Yeah, for yeah. themselves. A Yes. special person lives for others. Lives for others. What is This that? is the proof that he was a special person. Yeah, and Sufi Master also means, just from taking the example of this, he also mentioned as the real meaning of the Christmas means submitting ourselves, veriness to ourselves for the well-being of the society. And just like here in the South Africa, means what was the happening between the blacks and the white supremacists, the same condition was in India before also, means between the higher grades and the pandits and means the lower grades, Right. means they were treated as if they are untouchables, means you can't go and touch them because they are just Yes. means They are they were inferior just type of people. they are just considering that they are inferior type of the peoples, which are termed as Dalit or Achut in India. Then just like no doubt Nelson Mandela's life journey was too hectic and too painful, but just like him, the Dr. Ambedkar in India has had this same type of act, Right. and he just gave the concessions to such peoples who were suffering for the jobs and for educations and for their belongings. So it's proof once again, isn't it, that Yeah. these aren't attributes of a human being, Yeah. because a human being was made in the image of God, and these aren't attributes of God. God is all forgiving. God is tolerant. Do you think God is worried about what color skin people are, putting people higher or lower because of their skin color or the money they have? It's about love, about forgiveness, about tolerance, and we can learn this only through Sufism, only Yes. through the mystical formula, entering the heart and awakening that flower. And each petal that flower has contains these divine attributes for us, of forgiveness, of love, of tolerance, of peace. And these aren't attributes that come easily to us, because as long as we have the lower self, as long as we have under control of our negative psyche, of the nafs, we are always going to struggle to forgive people very easily and to live amongst each other in a loving nature. So it's very, very important for us to learn this, and the determination also that you need to be a leader such as Nelson Mandela. He also said, there was a wonderful quote that he used to say a lot, on the lines that we say of don't give up and be determined. Nelson Mandela said, I never lose. I never lose. I either win or I learn. I mean, that is, that's incredible, isn't it? Yeah. I never lose. I either win or learn. And this is the determinant. And we all keep this knowledge and keep these sayings of Sufi Master with us always as a companion, to say that it's very, very easy just to live for ourselves, just to be for ourselves.
if such a character as Nelson Mandela or Mahatma Gandhi, same kinds of thing, that they just wanted revenge for themselves, they lived for themselves, then what benefit would they be to their society or humanity as a whole? And that's exactly how we must think within ourselves. If we want to change what's going on in the world, then we have to make a difference. We don't live for ourselves anymore. We've lived out for ourselves our whole lives. Now it's time to live for others. Yes. Now it's time that we should spread this message to all the hearts of humanity. Beautiful. And there's no time like the present. We should be grabbing this opportunity right here and right now to Absolutely. step in the footsteps of the great leaders we've had in the past that were never idle, never just sat back and just indulging in their own lifestyle. They wanted to make a better world, so they were out there spreading the message of love. But they didn't have what we have. They didn't have Yes. that knowledge of activating the hearts and making that flower blossom, making pure and wholesome human beings Yes. that will not have any of these attributes. Don't belong to a human being. These are attributes to our lower self, which is the agent of devil. Yes. Once that starts to be purified, once our heart becomes enlightened, that's the time you think, how did I ever judge somebody because he's a different coloured skin than I am, or I judged him because he's a different caste Yeah. to I am. I thought I was more superior to him because I was born not out of my own. Yeah. There's nothing to be proud of where you were born. I was born here. This person was born there, so I'm proud, and I make him feel low about himself. This is not the attributes of a Yes. Yeah, yeah. of a Due to rounded all these human things, the being. problem Even was after, just you know, happened in America also a few days back. If you'll see, once some black was treated by the policemen, and the entire riots were happening in America during the Yes, lockdown. This was the outcome of this stupid thinking. What you can say with the differentiating between the white and the And black. this is, after knowing the fact that we don't get birth on our own accord, Yes. on our Yeah. own, right? Yes. We don't make this decision. We are just born in a family without any choice, without any, any control on this. And after, it is the environment that we grow up in that makes us have these kind of things. Oh, you are born in this noble family. You should be proud of this. You should not be mixing up, or should not be mingling with these inferior people. These are low. So these are, things which are stuffed in our mind that we inherit. These, kind of monarchical behaviors Yes. we inherit for centuries. And how to do away this, so deceptive kind of things, because it lays us astray. Yes. It gets us deviated. We don't even come to realize or come to know that what is our actual identity. Yeah. And this is Yes. And realizing yourself as a human being. You have been created. There is somebody who is your creator. What is the purpose of your life? Why have you come in this particular day and age? Why haven't you come in other part of that world? What is the secret lying behind this? It is so the answer lies in spirituality. Only in spirituality, genuine spirituality, all the answers you are come to here, know aren't they? the purpose of your life. Reconciliation is something Yes. that we should. It's really about restoring, friendly relationships with people, isn't it? Unity, action of making one view or belief compatible with others' view and beliefs. Yes. This is how we can reconciliate any kind of relationship, any kind of social group. And this is done through forgiving, forgetting, acceptance. Accepting somebody else is different to you, and showing love, The sharing fundamental love. thing. And don't ever forget, Sufi Master said, only true unity, true love is through the connection of the heart. Once the hearts are connected, that is the only way unity is going to be established. It's not going to be done by words. It's not going to be done by sitting around tables having teas Yes. and coffees and chit-chat. No. This is not going to unify the humanity. It's going to be done through hearts. Yeah. And we're here to do our little bit to help that along the way.
Thank you very much, gents, for joining us on this day. Thank you very much, viewers. As always, stay tuned. Sufi Master Younus AlGohar is coming up with the Sufi Online show, and we will be back tomorrow, 9 o'clock, with the Daily Prelude show. We've had another couple of videos sent in for our Christmas kids show. They're really, really good. You're really going to enjoy that. It's only going to be next Friday, isn't it? Christmas coming very, very soon. So it's not too late. Please send them in as soon as possible. We've got them from all over the world. Some really smashing videos with our kids all dressing up Christmassy and singing songs and reciting poetry and all sorts of things. So it's going to be wonderful. And Sister Young Chai, it'd be wonderful if you could send in a song, a video of one of your beautiful songs. We've played You Lift Us Up quite a few times on this show. That was wonderful. It would be a very wonderful addition if you could send us in a video of one of your songs. We will see you tomorrow. Stay safe, stay tuned, and God Office. तेरा
جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا تیری نظروں سے پینا ہی بس کام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا رات میں کتب لوح قلم کون ہے بس گوہر ہی گوہر باعث کل وجود و عدم کون ہے بس گوہر ہی گوہر نکہت باغ خلد و ارم کون ہے بس گوہر حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر بس گوہر ہی گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا لکھنے سے عاجز قلم میں کروں کیا رقم تیرے رخسار و لب آبروئے حرم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و نعم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و فخر اور ناز
ادنا ہوں اعلیٰ بناتی ہے یہ تیری نسبت گوہر راہ سیدھی ہر ایک کو دکھاتی ہے یہ تیری نسبت گوہر تیرا دیوانہ ہم کو بناتی ہے یہ تیری نسبت گوہر تیری نسبت گوہر تیری نسبت گوہر تیری الفت ہی بس تیرا انعام ہے یا گوہر تیری الفت بھی ایک تیرا انعام ہے یا گوہر تیری الفت بھی ایک تیرا انعام ہے یا آسیوں پہ نہایت کریم آپ ہیں میرے پیارے گوہر اور مسیحا قلب سلیم آپ ہیں میرے پیارے گوہر صاحب زیب عرش عظیم آپ ہیں میرے پیارے گوہر جستجو آرزوئے ندیم آپ ہیں میرے پیارے گوہر میرے پیارے گوہر مجھ کو دنیا عقبہ سے کیا کام ہے یا گوہر
Goshay marhaba. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal, namaskar, good evening. मोहम्मद जुमा आरिफीन माही ढाका से पूछते हैं, what does it mean by Sultanul Awliya? There are titles, and each title has to do with the rank of the particular saint. Like Sultanul Arifin. Sultanul Arifin is one who has Sifati Tiflanuri. And then Sultanul Fuqara is one who has Zati Tiflanuri. So these titles are uh, related to a specific rank in spirituality. But some other titles were either given to different awliya by their disciples or the critics or other Sufis. There is no such title as Sultanul Awliya. There is a title of Sayyidul Awliya, but this title belongs to Maula Ali. Nobody else can be Sayyidul Awliya. And a title was given to Sheikh Abdul Qadir Jilani also, Mahbub Subhani. This title cannot be given to anybody else. But Sultanul Awliya is a title which I have already explained has nothing to do with any specific rank. When we say Sultan, it has two meanings. In Arabic, Sultan means authority. And in colloquial language, Sultan means the king. So there used to be a Sufi called Sheikh Nazim al-Haqqani. His followers call him Sultanul Awliya. But I personally asked Sheikh Nazim al-Haqqani, rahmatullah alayh, are you Sultanul Awliya? He did not say yes. So it may be that the followers gave such title to their murshid. Like Sheikhul Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam never mentioned any Sheikhul Islam. Then we have Sheikhul Hadith. Maybe these titles were generated by ulama when one has expertise in a certain field. He is known as Sheikh. One who has phenomenal expertise in Islam, they call him Sheikhul Islam. Imam Ghazali used to be called Sheikhul Islam.
And then Ibn Taymiyyah was also called Shaykhul Islam. Shaykhul Islam is one whose opinion on matters relating to the religion of Islam bear a great authority. One who has done considerable amount of work on Islam and had made the religion of Islam easy to understand and is accepted by all masalik. Now, in this day and age, we have some shuyukhul Islam, but they are only accepted Shaykhul Islam by their followers, or maybe by their own school of thought. But the other branches of Islam do not recognize them as Shaykhul Islam. سید زنیر کراچی: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لطیفہ اخفا کے ذریعے جانوروں اور پرندوں سے بات کرتے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں کوئی مرشد نہیں ہے، یہ بک تمہاری مرشد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب بھی منیب یا شہید ہو جائے، میں اب کیا کروں؟ لطیفہ اخفا کے ذریعے سلیمان علیہ السلام جانوروں سے کلام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی قابلیت عطا فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام جب بات کرتے تھے جانوروں سے تو وہ قابلیت جانوروں کے پاس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آپ تو بات کر سکتے ہیں، وہ جانور تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر یہ سلیمان علیہ السلام کے لطیفے کا کمال تو نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر آپ کو بات چیت کرنی آتی ہے، جانور کو نہیں آتی، تو آپ ہی بولتے رہیں گے، جانور جواب تو نہیں دے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا، اس کا تعلق لطیفہ اخفا سے نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اس دور میں کوئی مرشد نہیں ہے۔ اس دور میں آخر تک، قیامت تک، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک رہبر کامل، مرشد کامل، ایسے کامل کہ جو نبی کو بھی فیض دے رہے ہیں اور دوسری طرف عام انسانوں کو بھی فیض دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار جو بنائے ہیں وہ بہت آسانی سے پوری دنیا میں میسر ہیں، جیسے چاند پر تصویر کا آ جانا، چاند پر تصویر کا آ جانا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاند پر تصویر آ جائے، کوئی بتانے والا نہ ہو تو آدمی کو تصویر تو نظر آ جائے گی، یہ نہیں پتہ چلے گا نا کہ چاند سے ذکر بھی لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟
ہو سکتا ہے کہ کوئی چاند کی طرف دیکھے، تصویر نظر آ جائے، اور پھر تصویر مبارک چاند والی اس کو کہے کہ ذکر لے لو، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو شخص ہے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو پھر اس کی گواہی کے اوپر لوگ ذکر لیں گے چاند سے، لیکن اس کی یہ گواہی جو ہے پوری دنیا میں تو نہیں پھیلے گی۔ تو چاند پہ تصویر کے ساتھ ساتھ سرکار گوہر شاہی کی جو ماننے والے ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں اب کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ چاند کی بابت بھی بتاتے ہیں، تصوف کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اجازت ذکر قلب بھی دیتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سرکار گوہر شاہی سے وابستہ لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ہزاروں ایسے ہیں جو ایک مرشد کا نعم البدل ثابت ہو سکتے ہیں۔ مرشد کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے قلب کو جاری کرے۔ تو یہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو ذکر دینے کی اجازت ہے، اور جب ان کا ذکر چل جاتا ہے تو پھر براہ راست یہ سرکار کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ باقی پھر ساری کارروائی سرکار کے ہاتھ میں ہے اور ان کے مابین ہے۔ اور دین الہی کی کتاب پر اکتفا کرنا کہ یہ میرا مرشد ہے، وہ اس لیے میں نے کہا کہ دین الہی میں جب تو پڑھے گا سرکار گوہر شاہی کی عبارت کو، تو سرکار گوہر شاہی کی عبارت میں نور ہے، اللفظوں میں نور ہے، وہاں سے پھر تجھے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سرکار کی تصاویر میں جسہ ہے مبارک، سرکار کی تحریر میں نور ہے، اس لیے ہر طرح کی جو ہدایت ہے وہ دین الہی کی کتاب پڑھنے سے لوگوں کو مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب منیب یا شہید ہو جائے، میں کیا کروں؟ قلب شہید آخری جسہ ہے قلب کا، اور اس کی شرط ہے تجلی۔ تجلی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب انسان سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس کے بعد راہ سلوک میں وہ چلا، سارے اسباق روحانی اس نے طے کیے، ساری منازل طے کی، اور پھر علم دیدار حاصل کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا اور اس پر تجلی ڈالی، تو تجلی کے پڑھنے سے اس کا جو قلب ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور نفس اس کا مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ اور قلب شہید ولایت کے بغیر نہیں ہوتے۔ قلب شہید اور نفس مطمئنہ ولایت کے بغیر نہیں ہوتے۔ مومن کی جو پہنچ ہے قلب کے حساب سے منیب تک مومن پہنچتا ہے، اب وہ مومن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے جو منیب تک پہنچ جاتا ہے۔ عام مومن تو قلب سلیم سے ہی ہو جاتا ہے، اور پھر جب کسی کا قلب منیب ہوتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ ملہمہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو قلب جاری ہوتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ قلب جاری ہوتا ہے، قلب جاری ہونے کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا دین کون سا ہے۔ کوئی بھی آپ کا دین ہے، اس دین کی عبادتیں بھی کرنا پڑیں گی آپ کو، ترقی کرنے کے لیے بات کریں، کیونکہ آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں نا۔ ترقی کرنے کے لیے اگر فرض کیا آپ مسلمان ہیں تو ذکر قلب کے ساتھ آپ کو
اپنے دین پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، عبادات بھی کرنی ہوں گی، اور یہ جو سرکار گوہر شاہی کا مشن ہے اس کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ جیسے جیسے آپ کے قلب سے نور بنے گا، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوگا، نار کم ہوگی، نور بڑھ جائے گا، سمجھے آپ؟ تو کیا ہوگا پھر؟ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر نفس طاقتور ہے تو وہ باقی تمام لطائف کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے تمام لطائف کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب ذکر چل جاتا ہے کسی کا تو آہستہ آہستہ اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ عبادات میں بھی لگ جاتا ہے، مرشد کی، سرکار گوہر شاہی کی نظروں میں بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس کی نس نس میں نور پہنچ جاتا ہے اور قلب اس کا طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قلب طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف ایک نور کی باؤنڈری بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ نور کی باؤنڈری بن جاتی ہے۔ اب وہ نور کی قید میں آ گیا، اب شیطان کا ہاتھ اس پہ نہیں پڑ سکتا، چونکہ اب وہ نور کی قید میں آ گیا ہے، imprisoned in نور، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں the secured heart، قلب سلیم۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب جیسے جیسے نور اس میں بڑھتا ہے، نفس کے اندر بھی نور جیسے جیسے بڑھتا ہے، نفس میں بھی جیسے جیسے نور بڑھتا ہے تو نفس جو ہے وہ لوامہ سے ملہمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو مرشد الہام کے ذریعے روک دے گا، تجھے بچا لے گا۔ اس کی وجہ سے قلب جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے شیطانی حملوں سے۔ جب قلب فری ہو جاتا ہے تو پھر مرشد اس کا رخ قلب کا اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ جب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو اس کی پھر جو ہے نا ہر وقت جو خواہش ہے وہ اللہ کی ذات ہو جائے گی، دنیا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دل کا رخ جو ہے جب تک قلب سلیم تھا تو اطمینان تھا کہ میں محفوظ ہوں، ابھی اللہ کی طرف رخ نہیں تھا، اس کا اللہ کی طرف رخ نہیں تھا، بس مطمئن تھا کہ شکر ہے مجھے ایمان عطا ہو گیا۔ لیکن قلب منیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، رخ اس کا اللہ کی طرف ہو گیا، اسی لیے اس کو منیب کہتے ہیں۔ اور نفس جو ہے وہ ملہمہ ہو گیا، اب گناہ سے پہلے مرشد کا الہام آئے گا کہ گناہ مت کرو اور آپ باز آ جائیں گے۔ یہ جو ہے یعنی مومن کا آخری درجہ ہے۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، قلب منیب والوں کے لیے آیا قرآن مجید۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ان لوگوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آپ اس سے آگے مومن جا نہیں سکتا، اس سے آگے مومن جا نہیں سکتا۔ اگر آپ کی تقدیر میں، نصیب میں ولایت نہیں لکھی ہے تو آپ یہیں تک رہیں گے، بس۔ پھر اب آپ کی آگے کی زندگی قلب منیب اور قلب اور نفس ملہمہ کو مینٹین کرنے میں گزرے گی، کہ یہ
ان میں نورانیت کم نہ ہو جائے. سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ اب وہ جو وہاں پر آیا نا قرآن شریف میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت، وہ اسی مرحلے کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی طرف جب قلب کا رخ ہوگا تبھی تو ناراض ہو کر کے موڑ سکتا ہے وہ اس کو. جس قلب کا رخ اللہ کی طرف تھا ہی نہیں اس کو موڑے گا کیسے؟ سمجھے آپ؟ یہ لکھا نا ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو پھیر نہ دینا. کہاں سے پھیرے گا وہ؟ اس کی طرف رخ ہوگا تبھی پھیرے گا نا. بعد از ہدیتنا، ایک دفعہ جب اس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمت، وہ جو خاص رحمت ہے تیری ولیوں کی صورت میں، فقیروں کی صورت میں، ان کی نظر کرم کے ذریعے مجھے بچا کے رکھ. انک انت الوہاب، اور آپ کا کام تو اے اللہ عطا کرنا ہے. تو قلب منیب جو ہے یہ مومن کی آخری حد ہے. اب اگر اللہ کی طرف سے کسی کے ولی ہونے کی منظوری آ جائے تو پھر جو ہے قلب منیب والے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ اسباق پڑھو، یہ منزلیں طے کرو. سمجھ گئے آپ؟ طریقت کے 4 باب ہیں. پہلا ذکوریت ہے، دوسرا قشیت، تیسرا خشیت ہے. یہ جو خشیت کا باب ہے یہاں تک مومن ہے. حریت کا جو باب ہے وہ ولیوں کے لیے ہے. خیر، قلب منیب والا مزید آگے بڑھنے کے لیے منظوری ہوتی ہے تو آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو، عطا کا وقت آتا ہے، تو اس وقت پھر تجلیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تجلی پڑتی ہے قلب کے اوپر، قلب جو ہے شہید ہو جاتا ہے. وہی تجلی جو قلب پر پڑی ہوتی ہے، قلب پر پڑنے کے بعد نفس اس کی زد میں آ جاتا ہے، وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو تجلیات آ رہی ہیں تو وہ اس کے قلب کو مینٹین کرتی ہیں، اس کے نفس کی طہارت کو بھی وہ تجلیات مینٹین کرتی ہیں. اس لیے پھر جو ولی ہوتے ہیں یہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں. عبادت موڈ ہوا تو کر لی، نہیں موڈ ہوا تو نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو مینٹیننس کا مسئلہ نہیں ہے. اب بات ساری سمجھنے کی ہے، کیونکہ وہ تجلیات آ رہی ہیں نا. اگر میں حسیب کو کہوں کہ حسیب میں تمہیں 2000 پاؤنڈ منتھلی دوں گا، کوئی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں آیا کرو، صحیح ہے نا؟ تو اب اس کا گزارا 2000 پاؤنڈ میں ہو جائے گا. کام دھندا نہ بھی کرے تب بھی ہو جائے گا کیونکہ پیسے مل رہے ہیں اس کو. لوگ اگر کہیں کہ دیکھو بھئی حسیب کا گزارا ہو رہا ہے تو میں بھی کام چھوڑ دیتا ہوں، تو کام چھوڑ دے گا تو بھوکا مرے گا کیونکہ حسیب کو تو پیسے مل رہے ہیں. صحیح ہے؟ یہی حال ہوتا ہے مومن اور ولی کا، کہ ولی کے اوپر تو تجلی پڑ رہی ہے 360 تجلیاں روزانہ، اس سے تو اس کا نفس اور قلب دونوں انٹیکٹ ہیں. تو مومن کو تو نمازیں پڑھنی ہے نا تاکہ نور بنے، تاکہ اس کا قلب اور نفس مینٹین رہے. تو مومن کو پڑھنی پڑتی ہیں نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو ولی کا یہ ہے کہ اس کو تجلیوں کی زد میں آیا ہوا ہے، وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں تو تم سمجھتے ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور جب اللہ کسی کے لیے کافی ہوتا ہے نا تو اس میں صرف رزق نہیں ہوتا ہے، اس میں یہ نور حاصل کرنے کے جو ہے وہ طریقے عبادت بھی ہوتے ہیں
کہ اب تجھے نور کے لیے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، روزوں کی کیا ضرورت ہے، ذکر کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا کافی تیرے لیے. ہاں تو صرف مانگنے کے معاملات میں توکل نہیں ہوتا ان کا، نور اور ایمان کے معاملے میں بھی ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے دل کو منور کیا ہے، یہی اس کو منور رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو هو الکافی جو ہے انہی کے لیے آیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جوڑ دیا، وہ تجلی کی زد میں ہے، کوئی عبادت وغیرہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے نہیں. بغیر فلٹر کے بتا رہا ہوں، ان کو ضرورت ہے نہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی حضور پاک تو پڑھتے تھے، تو حضور پاک کو بھی ضرورت نہیں تھی. یہ بات کس کس کو سمجھاتے حضور پاک کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہیں ہے؟ سمجھانی مشکل تھی نا، ورنہ تم ہی لوگ کہتے ہیں کہ خود تو پڑھی نہیں، ہم کو کہہ گئے. تو پھر اسی لیے جن ولیوں کی ڈیوٹی لگتی ہے نا دنیا میں، مرشد کامل جن کو بنایا جاتا ہے، ان کو پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور جن کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے آرام سے مزے میں، وہ عبادت نہ بھی کریں تو خیر ہے، کیونکہ وہ تجلیوں کی زد میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود تو ہم نے اس کو دیکھا نہیں پڑھتے ہوئے کبھی. تو کیا ضرورت ہے تجھے اس کو دیکھ کہ تو اس کو دیکھے نماز پڑھتا ہوا؟ قرآن میں حکم آ گیا نا تیرے لیے، تو پڑھ نا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تو چھوڑ اس کو، تیرے اوپر فرض ہے، تو پڑھ. لیکن ان چیزوں سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ خود تو پڑھتے نہیں، ہمیں بول دیا. تیرا ایمان کامل ہوتا تو تجھے بھی بول دیتا نہیں پڑھ. یا تو 24 گھنٹے تو اللہ کو یاد کر، یا پھر 24 گھنٹے تو مرشد کو یاد کر، دونوں میں سے ایک کام کرنا. یا 24 گھنٹے قیام و قعود و علی جنوب، یا تو ہر وقت اللہ اللہ کر، یا ہر وقت تو مرشد کے لیے مختص ہو جا. کوئی بھی کام کر دونوں میں سے ایک. یا تو 5 وقت نماز پڑھ، یا 5 وقت جھاڑو لگا، جو کام تجھے آسان لگے وہ کر لے. لیکن کبھی بھی اپنے رہبر کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ نہ بول، نہ اس کے پیروں کی قسم کھا، جیسے اس نے کھائی جی این نے، ہاتھ پر پیر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، اپنا سارا گند مجھ پہ ڈال دیا، آج تک میرے سینے میں درد ہے، ساری غلاظت اپنی میرے اوپر ڈال دی. اپنے سر پہ اپنی زندگی کی قسم کھاتی اٹھاتی تو اچھا تھا نا، کہ میں جھوٹ بولوں تو میں مر جاؤں. جو تجھے ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اس کے پیر پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کیوں کھائی؟ ایسے انسان نہیں ہوتے. جب انسان کا اندر مر جاتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. اور پھر شیطان ان کو کہتا ہے تو نے تو اتنی مشن کی خدمت کی ہے. نہیں، مشن کی خدمت کہاں کی ہے تو نے تو اپنے ایمان کے لیے کیا تھا. مشن کی خدمت کہاں کی ہے؟ مشن کی خدمت کون کرے گا؟ مشن کی خدمت وہ کرتا ہے جس کو اس کا مرشد کہہ دے تجھے تیری منزل مل گئی، تجھے تیری منزل مل گئی، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس کو منزل مل گئی، اب وہ اگر مشن کرے گا تو اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. اور جس کو منزل نہیں ملی ہے تو وہ تو مشن اپنی منزل کو پانے کے لیے کرے گا نا. شیطان نے چپے چپے پر سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ اتنا عبادت گزار تھا شیطان، ابلیس، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم جنات سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر کے فرشتوں کا سردار ملائکہ کا سردار بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا.
تو کیا شیطان یہ کہہ دیتا کہ میں نے ساری زندگی آپ کو چپے چپے پہ سجدہ کیا، میری ساری عبادت کو فراموش کر دیا آپ نے، میری ایک غلطی کی وجہ سے سب کو بھلا دیا؟ اسی طرح تیرے دل میں یہ خیال آئے میں نے تو مشن کی اتنی خدمت کی، میری ایک غلطی کو بھلا دیا، معاف نہیں کیا میری غلطی کو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں گناہ، کیا ہوتے ہیں؟ فسق اور فجور۔ فسق وہ ہے جو تو گناہ کرتا ہے، اور فجور وہ ہے جو تو دنیا کو بھی گناہ میں لگا دے۔ فاسق اور فاجر، فاسق وہ ہے جو خود گناہ کرتا ہے، فاجر وہ ہے جو دنیا کو بھی لگا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کی غلط باتوں کی وجہ سے اگر سینکڑوں لوگوں کا ایمان تباہ ہو جائے، جو دل گوہر شاہی کے لیے دھڑک رہے ہوں، ان دلوں میں گوہر شاہی کے خلاف بدگمانی آ جائے تیری زبان کی وجہ سے، تیری بکواس کی وجہ سے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی معافی یہ ہوگی کہ مجھے معاف کر دیں، اور معاف ہو گیا۔ روحانیت ہے یہ دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، یہ روحانیت ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا علم ہے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک رب کی محبت کا غلبہ اسے محسوس ہوا۔ اس نے اللہ کو مخاطب کیا کہ اے اللہ، اگر تو زمین پر آ جائے تو میں اپنی بکریوں کا تازہ تازہ گرم گرم دودھ تجھے پلاؤں، اگر تو زمین پہ آ جائے تو میں تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، کنگھی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سنے تو بڑے ناراض ہو گئے کہ تو اللہ کو بلا کے اپنی بکریوں کا دودھ پلائے گا، کنگھی کرے گا اللہ کے بالوں میں؟ تو ایسے کافرانہ سوچ رکھتا ہے تو، خاموش، ایسی باتیں مت کر۔ وہ رونے لگا، اور روتا روتا جو ہے چلا گیا، معافی مانگتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے گئے، جب بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے دل جوڑنے کے لیے بھیجا تھا یا دل توڑنے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں اے اللہ، وہ تو ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا تیرے لیے کہ تجھے بکری کا دودھ پلائے، تیرے بالوں میں تیل لگائے، کنگھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے الفاظ کہاں دیکھتا ہوں، میں تو جذبات دیکھتا ہوں، جذبات۔ اور جس انسان کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ ممبئی میں کتنے لوگوں کا ایمان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، صرف اس بات کی فکر ہو کہ مجھے برا نہ سمجھا جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں سیدی، صرف اس کی فکر ہو، اپنے ڈیفنس میں بولتا رہے۔ دیکھو، جب بندہ رب کا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے سامنے نہ آؤ۔ کیا بولا؟ جتنا اس کے سامنے آؤ گے عذاب میں آؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں، سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی ولی مرشد سے اس کو ملا دیتا ہے اور وہ بندہ پھر اس ولی اور مرشد کو ٹھکرا کے آ جاتا ہے اور پھر نماز میں یہی دہراتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کو چڑ ہو جاتی ہے اس سے۔ جب بھی یہ وہ لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہے کہ تجھے تو میں نے راستہ دکھایا، ایک ولی ایک مرشد سے ملایا، تو اس کو ٹھکرا کے آ گیا اور اب تمسخر کرتا ہے یہ کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم۔ کس بات کا مذاق اڑاتا ہے؟ تجھے دکھایا تو تھا راستہ۔ پھر اللہ کو چڑ ہو جاتی ہے۔ پھر جب بھی وہ بولتا ہے نا بندہ، جب بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ، اللہ کی لعنت اس پہ برستی، اس پہ لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ فقیروں کی یہ کمزوری ہے
کہ اگر وہ ناراض ہوں تو ان کے سامنے نہ جاؤ، اور تمہارا جی چاہتا ہے سامنے جاؤ، روزانہ اس کو روکو، سڑک پہ روکو، وہ کار کا دروازہ کھولے، کھڑکی ڈاؤن کر کے تمہارے سلام کا جواب دے، شرما حضوری میں تم کو مسکرا کے ملے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ سرکار گوھر شاہی کو ایک بندہ ملا لال باغ میں، وہ یوں یوں کر کے اللہ کا نام ہوا سے پکڑ کے کھاتا تھا، یوں یوں کر کے، یوں یوں کر کے ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ اللہ، 12-13 سال سے۔ سرکار نے پوچھا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، جب کعبے میں اذان ہوتی تھی تو مجھے سنائی دیتی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اب نہیں سنائی دیتی؟ کہا نہیں، میں کشتی میں بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا، ایک عورت خوبصورت سے بیٹھی تھی، میری چھوٹی والی انگلی اس عورت کو ٹچ ہو گئی، وہ ساری روحانیت برباد ہو گئی۔ لیکن آپ لوگوں کو چسکا پڑ گیا ہے گناہ کر کر کے معافی مانگنے کا، جو جی چاہے آپ کا کر لیں۔ آپ نے ایک جھوٹا سا ایک مائنڈ فریم بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہر بار معاف کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر بار معاف کر دیتا تو جہنم کیوں بناتا؟ اللہ تعالیٰ کے طریقے نرالے ہیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے 1 منٹ میں۔ جیسے حجاج بن یوسف کو معاف کیا، قدم بوسی کی اس نے حسن بصری کی، اللہ نے معاف کیا۔ دوسری طرف بڑے بڑے عبادت گزار ولیم باور جیسے نظروں سے گر گئے تو ختم ہو گئے۔ یہ آپ لوگوں کو زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا نا کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا ناخوش ہے، نہیں پتا نا، نہ پرواہ۔ لیکن جس نے آپ کو اپنے ساتھ لگایا ہے اس کا کام ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں رب ان سب سے راضی ہو، اس کو پتا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ رب اس سے تھوڑا سا خفا ہو رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے سدھر جاؤ، اور وہ بندہ سمجھتا ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے یار۔ آخر تک جھوٹ بولتے ہیں، آخر تک اپنا ڈیفینس کرتے ہیں، اپنے نفس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، ہمارا مطلب تو یہ تھا ہی نہیں۔ کیا ملا؟ کس سے یاری ہے تمہاری؟ جو اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اس سے یاری نہیں ہے، وہ تمہارے مشن کو برباد کر رہا ہے تمہارے ذریعے، اور تم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم نے ایسا کب کہا، ہم نے ایسا کب سوچا۔ رہبر جو ہوتا ہے وہ ناراض آسانی سے نہیں ہوتا ہے کہ آسانی سے ناراض؟ 18 سال ہو گئے نا، 18 سال میں کتنی دفعہ ناراض ہوئے ہم؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اندھے تھے، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، اندھے تھے، پتا نہیں تھا۔ تیری جرت یہ کہ تو ہمارے سامنے زبان کھولے، تجھے کیا نہیں پتا، کیا نہیں دکھایا؟ آسمانوں سے کلمہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ دکھایا۔ سرکار گوھر شاہی ظاہر ہو رہے ہیں،
کبھی صورت بدل کے یونس ہے، کبھی یونس بدل کے سرکار ہیں، یہ دکھایا، اور پھر تیری یہ جرت کہ ہمارے سامنے زبان کھولے تو کیا نہیں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ کسی سے آسانی سے ناراض نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اللہ کو مذاق پسند نہیں ہے نا. اس کو معلوم ہے کہ بندہ گناہگار ہے، گناہ کرتا رہے گا، لہذا وہ ناراض نہیں ہوتا، درگزر کرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے ایمان، اس کی توحید میں فرق آ گیا ہے، اب میرے علاوہ اس کا ذہن کسی اور چیز کی طرف ہے، اب اس کا ارادہ رب نہیں، اب اس کا ارادہ شہرت ہے، مشہوری ہے، آرام ہے، پیسہ ہے، تو پھر رب ناراض ہونا شروع کر دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جب ناراض ہو جاتا ہے تو جو نوری تار ہے جو دل کو نور پہنچاتی ہے مرشد کے قلب سے، وہ کٹ جاتی ہے، اور انسان کو شعور نہیں ہوتا. اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، یار کچھ محسوس نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کا دل نہیں لگ رہا ذکر فکر میں، اس کا مشن کا کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. وہ سال 1.5 سال سے آرام سے اپنے گھر میں، ممبئی کا فلیٹ ہے، بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کا جی نہیں چاہ رہا مشن کرنے کو. اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، کبھی ڈائبٹیز ہو گئی تو واویلا مچا دیا، میں مرنے والی ہوں، میں مرنے والا. زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، جب مارنا ہوگا اس کو وہ مارے گا، یہ واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کا ڈھب نہیں ہے جن سے رب محبت کرتا ہے. عجز و انکساری رب کو پسند ہے. کبھی اس مغالطے میں نہیں رہنا کہ رب تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. کیا خبر وہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہو، وہ تو مالک ہے، تو خالق ہے. تو 20 سال سے اس کی عبادتیں کرے، ہو سکتا ہے تو اس کی نظروں میں نہ آئے، جو کل آیا ہے وہ اس کی نظروں میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ تو 20 سال سے اس کی عبادتوں میں لگا ہوا ہے اور کسی گناہگار کی کوئی ادا رب کو پسند آ جائے اور اس کو پسند کر لے. یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے. مجھے سرکار گوہر شاہی نے یہاں بٹھایا ہے کہ میں لوگوں کو سرکار گوہر شاہی کا مشن بیان کروں، سرکار گوہر شاہی کی نمائندگی کروں. لیکن میں آج سرکار گوہر شاہی کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، مجھے کبھی آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ سرکار مجھے چاہتے ہوں گے. یہ تو چھوڑ دو کہ سب سے زیادہ چاہتے ہوں گے، آج تک یہ خیال نہیں آیا. رہ گئی بات خدمت کی، مشن کی، تو اصل حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی مشن کرتا نہیں ہے، وہ نظروں سے کروا لیتے ہیں. ان کی نظر ہوتی ہے، اس وقت مشن کا کام کرتا ہے بندہ. مزہ تو تب ہے ان کی نظر کے بغیر کرے. مزہ تو تبھی ہے نا بھائی. لائف سپورٹ کے اوپر مریض پڑا ہوا ہے اور پھر نہیں مرا ابھی تک، تو یہ کیا کمال ہے؟ ذرا لائف سپورٹ سے ہٹا کے دیکھو نا، پھر دیکھو کہ اس کی ہارٹ بیٹس نارملائز ہوتی ہیں یا نہیں، اس کے لنگس کام کرتے ہیں یا نہیں. لائف سپورٹ سے ہٹا کے دیکھو نا. لائف سپورٹ پہ پڑا ہوا ہے بندہ اور زندہ ہے تو کیا کمال ہوا؟ وہ تو فقط زندہ ہے. نظروں سے کام اگر انہوں نے لیا تو وہ ہم نے کیا کیا؟
अगर हम ही कर रहे हैं तो फिर मुस्तकिल होगा ना। 1-2 साल का अरसा ऐसा गुजरता है कि जब आदमी खूब काम करता है और इतनी डेडिकेशन के साथ करता है कि वो खुद भी हैरान रहता है कि यार ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो क्या है, वो काम ले रहे हैं। इसी तरह लोग हैं, बहुत से लोग हैं मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, कहते हैं जी सरकार गौहर शाही का नुमाइंदा है, लेकिन हकीकत क्या है, नुमाइंदगी तो कर रहा हूं लेकिन सरकार गौहर शाही काम ले रहे हैं। हमारी इनफरादी तौर पर औकात है कि हम इतने बड़े मिशन की नुमाइंदगी करें, काबिलियत है हमारे अंदर, ना मुझ में है ना आप में है। तो ये सारा करम होता है, समझे। जिस तरह मियां मोहम्मद बख्श ने कहा कि अदल करे ते थर थर कम्मन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले, जे में वेखा अमलां वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा अमलां वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा तेरी रहमत वल ते बल्ले ही बल्ले बल्ले। ये तो सारा उनका करम है, उनका फजल है। मुबीन अली खान ने ओल्डहम से सवाल किया है, कैन यू काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज द स्टार ऑफ डेविड? Wikipedia has many different explanation. Does it have anything to do with the messenger of God, Prophet David, who we as Muslims know as Dawood alayhi salatu wasalam? Many Muslims on Facebook think it is something to do with the satanic temple. Mubin bhai, that's not true. Star of David, this particular star has to do with people who have been termed by the Quran as Saibin. Right? Saibin. I don't know what do they call Saibin in English? Sabian. How do you spell it? Sabien. Check it out. Sabean. Sabian. So David is a very special prophet of God. Very special. God granted him his own voice. His own voice. And the entire book of Psalms is all poetry. He would sing every day. And when he would sing, even the birds would listen to his munajat, his psalms. He's a very special prophet of God. And he also gave spiritual benevolence to Sabians. And Sabians are those who were served by a mysterious star. It was a star made of divine sign and divine act and divine light. It would appear to them and it would enlighten their souls. The star. It's not a normal star.
So that star belongs to David. It's not about satanic temple. I mean, how can you say that? That it belongs to satanic temple? You're talking about David, mentioned by Quran numerous times. And the book that he gave to his disciples, we as Muslims believe in that book also. If we don't believe in that book, we are not Muslims anymore. How can the Star of David belong to satanic temple? That's a big, big, big lie. Don't believe in that, Mubin bhai. No. کبیر انڈیا، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے روح پرواز کے لیے تیار ہے؟ آپ کو پتہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دن آپ سونے لگیں گے، جیسے ہی آپ آنکھ بند کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا جسم پورا ہل رہا ہے اور کوئی راکٹ جیسی چیز اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا، جھٹکے لگیں گے، اوپر نیچے نور نظر آئے گا، وہ روح پرواز کر رہی ہوگی۔ جب پہلی دفعہ میری روح نکلی جسم سے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ روح نکلی ہے۔ میں تو سرکار تشریف لائے ہوئے تھے گھر، تو میں جو ہے وہ لیٹا، جیسے ہی میں لیٹا مجھے ایسا لگا کوئی مجھے اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور بڑی تیز اسپیڈ کے ساتھ جیسے راکٹ، اور جا رہا ہوں تو وہ جو ہوا لگ رہی ہے اس کا فریکشن مجھے محسوس ہو رہا ہے، یوں یوں یوں، جیسے کوئی اٹھا کے مار رہا ہے، پٹخ رہا ہے، لیکن ذکر بھی خوب ہو رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، کہیں اللہ لکھا ہوا، کہیں محمد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑا خوش، لیکن درد بھی ہو۔ تو میں نے سرکار سے دوسرے دن پوچھا کہ سرکار ایسا میری روح کو لوگوں نے مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مارا نہیں تھا، وہ تمہاری روح نکال کے ہم اوپر لے گئے، اب تمہاری روح نکلنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو اتنی تکلیف سرکار کیوں ہو رہی تھی؟ فرمایا کہ روح لطیف ہوتی ہے نا، روح جو ہے ایتھیریل ہے، تو یہ ہوا اور یہاں کا جو ماحول ہے یہ اس میں ڈینسٹی ہے، تو وہ فریکشن کریٹ ہوتا ہے اس کی اسپیڈ سے۔ کتنی اسپیڈ ہوگی روح کی؟ 186,000 مائلز پر منٹ نور کی جو ہے اسپیڈ ہے۔ تو کچھ دنوں تک ہوتا ہے، یہ بڑا ہی عجیب و غریب لگتا ہے کہ کوئی پٹائی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روح جو ہے کام ہو جاتی ہے، پھر چپ کر کے نکل گئی، پھر آ گئی، خود ہی چپ کر کے نکل گئی، آ گئی۔ ڈونا گوہر، اڈیشہ، گوہر شاہی مرحبا۔ Yesterday when I quarreled with my boyfriend, then after that I calmed down and said Ya Gohar 3 times and said, Sarkar, if in future there will be no relation between me and him, then I don't want him. I invited him for spirituality, but he didn't show any interest and said, but still not taken zikr after saying many times. I'm very confused at this moment. I am new to ALRA TV, therefore I was unable to sleep. Suddenly when I closed my eyes, I saw the Rado picture of Sarkar. Then I started crying. My hand was completely wet with tears.
I said sorry a lot of times to Sarkar that I am unable to do mission work effectively. I said again sorry continuously. Therefore, I request you to do some divine grace upon me. I am new to this path. I am only 16 years old. Please guide me as your daughter. My father has left me and my mother long ago. And now I believe Sarkar Gohar Shahi is my father and my everything. Please guide me on the right path. These relations of this world are not eternal relations, as I understand. But at the same time, you cannot force anybody to believe in what you believe, right? So if he doesn't show any interest in spirituality, there is nothing that you or I or anybody else can do anything about it. There is only so much that you can do in order to convince somebody. You cannot thrash their throats, can you? So, spiritually speaking, if spiritually your boyfriend is not compatible with your belief system, obviously you will have problems in future. So find somebody else who has interest in spirituality, right? But always remember, Sarkar Gohar Shahi is always with you. And Sarkar Gohar Shahi will not leave you until you want to leave him. Today is my birthday. Chand AlGohar, Hyderabad. Okay, Chand, happy birthday to you. And may you have many more, tens and thousands of birthdays. Abdul Rashid Lahore, अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो है, प्लीज ये बता दीजिए कि ये किस हद तक ठीक है। ज़्यादा सनसनीखेज रिवायत है कि खुद मुझे बहुत ज़्यादा इससे खौफ महसूस होता है, क्योंकि ये हदीस ऑथेंटिक है और तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी ने इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे तहरीर किया है। ये मोहतरमा कौन? फरमाया इतनी ज़्यादा सनसनीखेज रिवायत है कि खुद मुझे बहुत ज़्यादा इससे खौफ महसूस होता है, क्योंकि ये हदीस ऑथेंटिक है और तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी ने इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे तहरीर किया है। फरमाया कि खालिक अकबर, और हदीस भी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो खुद डायरेक्ट खालिक कायनात का कलाम हो। फरमाया कि व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा'i मकानी व उलूव मकामी, मुझे मेरी इज़्ज़त, जलालत, जबरूत, सल्तनत, बादशाही, मुल्क, इक़्तिदार की कसम, मुझ खुदा को कि लौ अन्नल आक़ा बिवालिदैहि यअमलु बिअअमालिल अंबिया'i जमीआ, जो शख्स अपने माँ बाप को नाराज कर दे और वो बगैर तौबा किए और माँ बाप की रज़ा को हासिल किए, उनको राजी किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाए, लौ यअमलु बिअअमालिल अंबिया'i जमीआ। बहुत ही खौफनाक हदीस है। अगर 1,24,000 अंबिया की नेकियां अपने दामन में ले आए, उनका तकवा, उनकी नमाज, रोजा, लेकिन माँ बाप का आक दो तरह से होता है। एक वो जिसको माँ बाप डिसोन कर दें और एक वो जो माँ बाप के हुकूक की रियायत ना करे। तो जो माँ बाप को नाराज कर दे, अगर वो सारे अंबिया की बाकी नेकियां उसके दामन में हों, लेकिन एक माँ बाप की रजा और खुशनुदी ना हो, तो मुझे मेरी इज्जत व जलालत व जबरूत व इक़्तिदार व बादशाही की कसम है कि मैं उसके किसी अमल को कबूल करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर।
اللہ اللہ۔ اب یہی محترمہ جو ہیں، اگر اب ہم ان سے یہ پوچھیں کہ اگر 1,24,000 پیغمبروں کا تقوی، عبادت اور دعائیں بھی رائگاں جائیں گی اس شخص کی معافی کے لیے، تو پھر ہمارے نبی شفاعت کیسے کرائیں گے ہماری؟ ٹکرا گئی نا بات، تو یہ تو شفاعت تو گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ جو حدیث، میں آپ کو آسان سا فارمولہ بتا رہا ہوں، یہاں پر مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، عماد الدین صاحب، بڑا آسان سا فارمولہ ہے، جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرائے وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرائے وہ حدیث جو ہے موضوع ہے، اور قرآن کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، مرسلین کو، صالحین کو شفاعت کا اذن دیا ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے شفیع المذنبین۔ ذنب جو ہے عربی زبان میں ذنب، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، ٹھیک ہے؟ مذنبین گناہ گاروں کی بات ہے۔ اب شفیع المذنبین، گناہ گاروں کو بخشوانے والا نبی، گناہ گاروں کو بخشوانے والا نبی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں مجھے گڑبڑ لگتی ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ کیونکہ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی والدہ اور والد اور والناس اجمعین، تمام انسانیت سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب اگر کوئی بندہ تمام انسانوں سے زیادہ، بالخصوص اپنی ماں اور باپ سے بھی زیادہ اگر حضور سے محبت کرے گا، اور اس کے ماں باپ نے سوچ لیا کہ ہماری حق تلفی کر رہا ہے، یہ زیادہ توجہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے ماں باپ ایسا سوچتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑ کے صرف ماں باپ کی محبت کرے؟ تو یہ حدیث جو ہے قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے، نہ صرف قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے بلکہ بہت ساری احادیث سے ٹکرا رہی ہے۔ اچھا، اب رہ گئی بات، یہ تو والدین کی تھی نا بات، اب اولاد کی آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہوشیار رہنا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں فتنہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ تم سے محتاط رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد میں فتنہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ذرا دہرائیں، تو جب وہ فتنے والی اولاد شادی ہوگی تو وہ بھی ماں باپ بنیں گے، کیا اس فتنے والی اولاد کا جو بعد میں جا کے ماں باپ بنے ہیں ادب کرنا چاہیے جو فتنہ ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں فتنہ ہے۔ اب جو اولاد فتنہ ہو گئی وہ آگے جا کے ماں باپ بھی تو بنے گی نا،
تو ایسے فتنہ ماں باپ کی پیروی کرنا جائز ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری احادیث کے خلاف بات چلی جائے گی، تو اس حدیث کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں یہ جو والدین ہیں اس طرح کی حدیث استعمال کرتے ہیں اپنی اولاد کو اسلام دین میں جانے سے۔ ہم کو تو معلوم ہے، ہم تو خود یاد ہے نا ہمیں کہ جب ہم سرکار سے ملنے کے لیے جاتے، ذکر فکر کرنے کے لیے جاتے، تو ہماری امی اور ہمارے ابا یہی بولتے تھے کہ میں تجھے جو ہے وہ دودھ معاف نہیں کروں گی یوم محشر میں۔ میں نے بولا آپ معاف نہیں کرنا، میں نیڈو ملک لے لوں گا۔ بھائی ایک بات تو آپ بالکل واضح طور پر سن لیں، ماں باپ کا جتنا چاہے ادب، جتنا چاہے مرتبہ ہو، ہم بھی تو باپ ہیں نا اس وقت۔ ابھی تو ہم صرف اولاد تو نہیں ہے نا، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، ابھی یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو ہم تو باپ بھی ہو گئے ہیں۔ باپ بنے ہوئے بھی یعنی 27-28 سال ہو گئے، اب تو یہ مسئلہ بھی پرانا ہو گیا ہے، اب تو دادا بننے کی کوئی یعنی آوشکتا ہونی چاہیے۔ تو وہ والد صاحب کہتے تھے کہ باپ کا غصہ اللہ کا جلال ہے، میں روک رہا ہوں، تو کل سے گوھر شاہی سے نہیں ملے گا۔ ارے یار یہ کیسا اللہ کا جلال ہے جو مجھے اللہ کے پاس جانے سے روک رہا ہے؟ یہ کیسا اللہ کا جلال ہے؟ تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا غصہ آپ ہی کا غصہ ہے، یہ اللہ کا غصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے اللہ کے پاس جانے سے نہیں روکے گا۔ تو آپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارے جو والدین ہیں ان کو یہ حدیثیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اولاد ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اچھا اولاد ہاتھ سے نکلتی کب ہے پوچھئے؟ جب اولاد بھلے بزنس کرے، جاب کرے یا چور چکاری کرے اور اچھا پیسہ لا کے دے، اور بھلے ہی زنا کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، راتوں کو گھر سے غائب رہے، 2 ہفتے بعد شکل دکھائے، لیکن پیسے دیتا رہے، تو وہ فرما بردار اولاد ہے۔ ہاں وہ اولاد ہاتھوں سے کب نکلتی ہے؟ جب وہ دین میں لگ جاتی ہے، جب وہ اللہ اللہ میں لگ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ تو نکھٹو ہو گیا، ابے تو اللہ اللہ کرے گا تو گھر میں جو ہے نا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ تو ہم نے سنے ہیں نا جملے بھائی، تو ہی تو یہ اللہ میں لگ گیا ہے تو یہ گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ تو میں اکثر کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ چلائے گا نا۔ تو اس طرح کے جملے جو ہے بہت سنے ہیں ہم نے، استعمال کرتے ہیں یہ، میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، باپ کا غصہ اللہ کا جلال ہے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے بولا بھائی اب تو دیکھی جائے گی یار، کیونکہ والدین کی صحبت میں کبھی بھی دل نے اللہ اللہ نہیں کیا۔ سرکار گوھر شاہی کے پاس گئے تو ان کی نظروں سے دل اللہ اللہ کرنے لگا، اس کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ اب اگر اللہ کہے گا کہ بھائی تو نے والدین کو چھوڑ کر میری محبت سیکھی اس لیے میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، یہ سینیریو بن نہیں رہا میرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ یوم محشر میں کہے گا کہ تو نے اپنے والدین کو چھوڑ کر میری محبت سیکھی، میرے قرب میں آیا، جا جہنم میں چلا جا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں ان کو بولوں اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسے والدین کیوں نہیں دیے جو تیری محبت کے لیے مجھے تیار کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، اگر ایسے ماں باپ آ جائیں جو لوگوں کو اللہ کی محبت کے لیے، دین کے لیے تیار کریں، ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے ایک بھاگ جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، آزادی چاہیے،
دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی یہ بھی تو ہوا ہے دنیا میں کہ 7 سال تک سرکار گوہر شاہی کی نظروں میں رہنے والا بچہ جس کے ماتھے پر اللہ لکھا، جس کے ماتھے پر للہ لکھا، خدا ہوا، آگے بڑھ کر وہ گمراہ ہو گیا. باپ کے دل کو تکلیف ہوئی، اس کے دل میں اسٹنٹ پڑ گئے، اس بیٹے پر کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کے یعنی دور سے ہی میسج بھیج دے کہ ہاؤ آر یو، یہ نہیں کہہ سکا. فتنہ ہو گئی نا اولاد. جس کو رب چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو رب نہیں چاہتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، گارنٹی اس کی ہے جس کے دل میں اللہ ہے. اولاد ہو یا ماں باپ ہوں. اچھا ماں باپ کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ ہے. اچھی اولاد کون ہے؟ جن کے دل میں اللہ ہے. اگر ماں باپ کے دل میں اللہ نہیں تو وہ بھی شیطان ہے، اولاد کے دل میں اللہ نہیں تو وہ بھی شیطان ہے. یہ سفر تو بہت لمبا ہے بلال عاصم. یہ آپ کوئی جہاز میں ٹرین میں تھوڑی بیٹھے ہیں جو 10-12 گھنٹے بعد یہ سفر ختم ہو جائے گا. یہ سفر کتنا لمبا ہے؟ جب تک اللہ مل نہ جائے، اتنا لمبا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی جلدی اس پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بھائی فرض کیا یہاں سے ایک مقام پر ہمیں جانا ہے اور وہ جو مقام ہے وہ 10 مائل دور ہے. اب کتنی جلدی آپ پہنچیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسپیڈ کتنی ہے یا نہیں. اگر آپ 5 میل گھنٹے کی رفتار سے جائیں گے تو 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اور اگر 1 مائل کی اسپیڈ سے جائیں گے تو 10 گھنٹے میں پہنچیں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے. محمد سجاد کراچی، کیا یوم محشر عالم ناسوت میں ہی ہوگا؟ اس دن کا ڈیکورم کیا ہوگا؟ 100 بلین سے بھی زیادہ لوگ ایک میدان میں کس طرح سما سکتے ہیں؟ 100 بلین تو کچھ بھی نہیں ہے یار. 100 بلین تو کوئی زیادہ بڑا ہے یعنی فگر نہیں ہے. یہ دنیا تو کئی بلین ایئر سے چل رہی ہے. نہ جانے کتنے انسان ہوں گے، کتنے یعنی 1000 ٹریلین لوگ ہوں گے تو پتہ نہیں چلتا نا کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. تو یہ یوم محشر 7 حصوں میں ہوگا. یوم محشر 7 حصوں میں ہوگا. آدم صفی اللہ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، آدم صفی اللہ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان میں تو بڑا ہی آسان ہے. یعنی کئی بلین ایئر سے یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن آخر کے جو 6000 سال گزرے ہیں اس کے اندر خاص لوگ آئے ہیں.
اس سے جو پہلے آئے تھے، ادنا ترین جنت کا جو مقام ہے خلد، وہ ذاکر قلبی کے لیے ہے۔ آدم صفی اللہ سے پہلے ذکر قلب تھا ہی نہیں، تو ان کی تو چھٹی۔ تو اب یہ جو 6000 سال گزرے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی آئے ان کا سب کا ایک ہی تھا، اور یہ جو 6000 سال گزرے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مختلف محشر ہوں گے۔ ان کو سلطانوں کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ اس سلطان کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا محشر ان کے سامنے ہوگا، جو اس سلطان کے زمانے کے لوگ ہیں ان کا محشر ان کے ساتھ ہوگا، تو سارے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سعدیہ کول، لاہور۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں، یہاں کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے نا ہمیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کس کو کہی تھی، صحیح ہے نا؟ ابھی تو ہم جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، لیکن بہت سی نصیحتیں حضور نے جو فرمائیں وہ جس صحابی کو کہی تھی اسی کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں تھی۔ چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، تو 2 جمعوں کے بیچ میں نور آپ کو نظر آنا چاہیے۔ پھر آج جو ہم جمعے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ نصیحتیں صحابہ کرام کو کہی تھیں جن کے دلوں میں نور اتر چکا تھا۔ سب سے پہلے اپنے قلب میں نور اتاریں، مومن بنیں، اس کے بعد پھر قرآن مجید کا نور اندر جائے گا۔ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی کو چاہیے کہ ذکر اللہ کرے اور قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ وہ لوگ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہیں جن کے نفس امارہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کے کتے کو بھگا، اپنے نفس کو پاک کر، اور جب تیرا نفس پاک ہو جائے، تیرا قلب زندہ ہو جائے، پھر تو قرآن پڑھنا۔ پھر جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کی آیتیں تیرے دل میں اتریں گی، نور بنے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی فیض ہوگا، پھر الحمد شریف کا بھی فیض ہوگا، سورہ کہف کا بھی ہوگا، سورہ رحمان کا بھی ہوگا، سورہ نور کا بھی ہوگا، سورہ مزمل کا بھی ہوگا۔ اور جب تک نفس ناپاک ہے کسی پاکیزہ کلام کا نور تیرے اندر ٹھہرے گا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہے، اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ پھر تو پورا قرآن ہی پڑھ لینا، صرف سورہ کہف ہی کیا۔ فوزیہ جنید، کراچی۔ بلال عاصم نے کہا ہے کہ اگر اسپیڈ کی رفتار ہمارے اختیار میں ہوتی تو میں یہ نہ پوچھتا، یہ سفر تو ڈرائیور بتا سکتا ہے۔ نہیں، ڈرائیور آپ کے قلب کو تھوڑی چلا رہا ہے بھائی، آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اگر سب کی روحانی ترقی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی، مرشد کے ہاتھ میں ہوتی، تو سارے صحابہ کا ایمان جو ہے ایک جیسا ہوتا نا، پھر سارے مولا علی کے جیسے ہوتے ہیں نا، تو مولا علی ایک کیوں تھے؟
یہ بات بالکل غلط ہے، پتہ نہیں کہاں سے سنی آپ نے۔ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے، اس راستے میں چلنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے منظوری ہو، اس نے تقدیر میں لکھا ہو۔ دوسرا مرشد کامل ملے، اور تیسرا تو محنت بھی کرے۔ یہ 3 چیزیں سرکار گوھر شاہی نے فارمولہ بنایا ہے۔ اللہ کی رضا، مرشد کی معیت، مرشد کی رفاقت، اور آپ کی ریاضت، محنت، یہ 3 چیزیں ہوں گی تب کامیابی ہوگی۔ اللہ کی منظوری ہے، مرشد بھی ہے، اور تو محنت ہی نہ کرے تو پھر وہی ہوگا کہ بھائی جو ہے وہ مدعی سست ہے، گواہ چست ہے، کہ جس نے کیس کیا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گواہ کو جو ہے نا جلدی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو آپ کا ہے، نہ اللہ کا ہے نہ مرشد کا ہے۔ وہ تو تیار ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ ہی اگر اس راہ میں محنت نہ کریں، سست پڑ جائیں، تو نہ مرشد کو پرواہ ہوگی نہ اللہ کو پرواہ ہوگی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو اللہ ہے، کہ نہیں کہو تو وہ بے نیاز ہے۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ تھوڑی ہے، تم نہ بھی کہو تب بھی اللہ ہے وہ۔ تو کامیابی کا فارمولہ کیا بتایا سرکار نے؟ اللہ کی منظوری، مرشد کامل کی رفاقت، اور تیری ریاضت۔ یہ تینوں فارمولے، تینوں نقاط ملیں گے تو پھر کام ہوگا۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو بیکار ہے۔ اللہ کی منظوری، مرشد کی رفاقت، تیری محنت اور ریاضت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 میں سے ایک بھی کم ہوئی تو کامیابی نہیں ہے۔ باقی ادھر ادھر سے فلسفے لا کے روحانیت میں نہ ڈالیں آپ اپنی طرف سے۔ روحانیت جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے، کہ ڈرائیور جتنی تیز گاڑی چلائے گا تو جلدی ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ گاڑی میں تھوڑی بیٹھے ہیں آپ جو ڈرائیور چلائے گا ہیں۔ ہر جگہ ہر مثال فٹ نہیں ہو سکتی نا۔ فوزیہ جنید کراچی، وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ہندو ذاکر سے بولتے سنا ہے کہ ہم اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسلم بھی تو خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، پتھر کو چومتے ہیں۔ اس کا جواب اب دے دیجئے، کیونکہ آپ اتنا اچھا سا بتاتے ہیں کہ ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، حق بات کرتے ہیں آپ۔ اچھا، واہ، زبردست۔ یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ خانہ کعبہ میں ان پتھروں کو توڑنے کا حکم ہوا جو رب کے نہیں تھے، لوگوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، سمجھ گئے کیا بھائی؟ جو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ اب ان میں حجر اسود بھی تو ایک تھا، حجر اسود کو کیوں نہیں توڑا؟ اب انسان کو یہ تو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر حجر اسود کو آدم صفی اللہ کو جنت سے لے کے بھیجا کہ یہ لے کے جاؤ، اور وہ اس کی تعظیم کرتے، چومتے، اور حضرت آدم سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سب انبیاء نے، سب مرسلین نے حجر اسود کا احترام کیا، اس کو عقیدت اور محبت سے اس کو بوسہ لیا، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت اور اتنی کثرت کے ساتھ حجر اسود کے بوسے لیے ہیں کہ جب بھی حضور حجر اسود کے پاس پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو لوگ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ حجر اسود کے قریب آتے ہیں
تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقام ہی ایسا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عقیدت اور محبت سے حجر اسود کا بوسہ لیا، یوم محشر میں یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا۔ کوئی تو خاص بات ہوگی نا اس پتھر میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پتھروں کی بات جب آتی ہے تو قرآن مجید سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھر سجدہ بھی کرتا ہے اللہ کو۔ سورہ رحمان میں آیا الشجر والحجر یسجدان، کہ شجر اور حجر پتھر جو ہے اللہ کو سجدہ کرتا۔ تو اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے نا؟ تو باقی جو بت تھے، باقی جو پتھر تھے کعبے میں، اگر ان کا بھی اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا تو ان کو توڑ کے نہ پھینکا جاتا نا؟ کیوں بھائی؟ تو وہ کیا تھے؟ وہ تھے جن کو انسانوں نے بنایا تھا، جن کو انسانوں نے بنایا تھا، اور یہ جو حجر اسود تھا اس کو اللہ نے بھیجا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں، کہنے کی بات ہے بت تو آپ اور میں بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مندر میں رکھے ہیں وہ پتھر کے بت ہیں، تو ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا، لیکن ہم میں سے ہی نبی بھی آئے، ہم میں سے ہی مرسل بھی آئے، ہم میں سے ہی آدم بھی ہوئے، ہم میں سے ہی موسیٰ بھی ہوئے، ہم میں سے ہی داتا بھی ہوئے، خواجہ بھی ہوئے، ہم میں سے ہی صاحب بابا بھی ہوئے، ہم میں سے ہی بابا فرید ہوئے، ہم میں سے ہی سارے ولی ہوئے ہیں، سارے نبی ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہی ابو جہل ہوئے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہی منافق ہوئے، ہم میں سے ہی کافر ہوئے۔ تو اب ہم جو مٹی کا بت اللہ نے، جو یہ ہمارا بت اللہ نے بنایا، ان بتوں میں جب اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا نقش آ گیا، تو دنیا ان کے آگے جھک گئی، دنیا ان کے آگے۔ اور اگر اس بت میں شیطان آ گیا، راون آ گیا، تو دنیا ان کے خلاف ہو گئی۔ اسی طرح کچھ پتھر ہیں جن میں رب کا نور ہے، وہ معزز ہیں، وہ قابل تعظیم ہیں، اور جن میں شیطان ہے ان کو توڑنے کا حکم آ گیا۔ بات ساری یہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو اب یہ خانہ کعبہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں بیٹھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں بیٹھا نا وہاں پر۔ سب سے مقدس چیز وہاں پر کعبے میں کیا ہے؟ حجر اسود۔ سب سے مقدس وہ کیوں ہے کہ کعبے کی باقی جو عمارت ہے وہ انسانوں نے یہیں زمین پر بنائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کہیں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے پتھر اور سیمنٹ بجری جنت سے آئی تھی؟ صرف حجر اسود ایک پتھر آیا تھا نا جنت سے، تو سب سے زیادہ قابل وہی ہوگا نا پتھر، اور کوئی تو نہیں ہوگا نا، باقی سب تو ادھر گئی ہے نہیں؟ اس کے اوپر جو ہم غلاف چڑھاتے ہیں، کیا وہ غلاف کعبہ جو ہے اوپر سے آتا ہے جنت سے؟ خود ہی لوگ اس کو سیتے ہیں، خود ہی اس کے اوپر جو ہے کتابت کرتے ہیں، قرآن کی آیات لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو چھوٹا سا کوئی ٹکڑا اس کا مل جائے تو ہم اس کو آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں، گھر اپنے لا کے سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کعبے کا ہے، لیکن بنایا تو انسانوں نے ہی ہے اسے، یہ لیکن اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے جو پتھر اللہ نے بھیجا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جو بت ناجائز ہیں، جو بت انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، بھگوان کے نہیں ہیں، ان کو توڑنے کا حکم تھا، اور جو بھگوان کے ہیں ان کی ہندو پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بات حقیقت کو سمجھنے کی ہے۔ اگر بھگوان کی مورت کو کوئی پوجتا ہے
تو بالکل صحیح ہے، بھگوان کی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب جیسے ہمارے سنی بھائی ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا نشان سر پر لگاتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا نشان لگاتے ہیں نا، کتنی عزت کرتے ہیں. تو اگر حضور کی جوتیوں کی اتنی عزت ہے تو بھگوان کی مورت کی عزت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بھگوان کی مورت ہے نا، رب کی مورت ہے نا بھائی. وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مورت ہے، رب نہیں ہے، رب اوپر ہے، لیکن اس کی مورت بنائی ہے نا، انسان کو نہیں کر رہے، اس کی مورت سمجھ کر کے اس کے آگے سر ٹیک رہے ہیں. جس طرح کعبے میں کون سا اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کس کو کر رہے ہو؟ سمجھنے کی بات ہے ساری. عزیز جاگیرانی، حجر اسود کا بوسہ دائیں بائیں بندہ نہیں لے سکتا، گہرائی کی وجہ سے سر ٹکراتا ہے، بوسہ صرف نیچے کی طرف سے لیا جا سکتا ہے. میرا گمان ہے کہ وہ جگہ سرکار کی شبیہ کی جگہ ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب تو سرکار کی تصویر آ گئی ہے یار عزیز بھائی، تصویر آ گئی ہے، موبائل میں رکھو، ہر وقت بوسے لو. اب جب تصویر آ گئی ہے سرکار کی موبائل میں، تو پھر یہ کہنا جائز ہے نا کہ کعبے والو ہو جاندے جیڑے ہوندے کمدے چوچی. اب ادھر جا کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، یوں یوں کرنا، یوں یوں کرنا. یہ موبائل کھول کے سرکار کی تصویر نکالو، خوب چومو. ہر موبائل فون حضرت اسود بن گیا اب تو، جہاں یار کا چہرہ وہی حجر اسود. کیونکہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض. کعبہ کہاں بنتا ہے؟ جس طرف رخ وہ موڑ دیتے، جہاں ان کا چہرہ وہیں کعبہ. میری نظروں سے خود کو جو دیکھ لیتے کبھی، میری نظروں سے خود کو جو دیکھ لیتے کبھی، تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہوتے. تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہوتے. یسرا صاحبہ حیدرآباد سندھ، وعلیکم السلام. کیا انبیاء اولیاء اللہ کو اللہ نے لوگوں کو نفع اور نقصان دینے کا اختیارات دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اور اولیاء اکرام کو اذن دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. اذن اور طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، ان کی نسبت اللہ سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے سلطان حق باہو نے کہا تھا کہ طالب بیا تار سانم روز اول باخدا. اچھا، اگر یہ جو اولیاء ہیں اور انبیاء ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت اور نسبت اور قربت ان میں اتنی زیادہ گہری ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اگر کوئی شخص انبیاء کو، مرسلین کو ستائے، ان کو تکلیف دے تو اس کو نقصان بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو عذاب دے گا، تو نقصان تو ہو گیا نا. اسی طرح فقر میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ولی کامل، مرشد کامل، فقیر کامل کسی بندے کو ایک نظر محبت سے دیکھ لے تو 40 سال تک اس ایک نظر کا اثر رہتا ہے. کسی کی بد دعا نہیں لگ سکتی آپ کو 40 سال تک. اور اگر کسی کو ایک نظر قہر سے دیکھ لے تو پھر 40 سال تک کسی کی دعا نہیں لگ سکتی. اور اگر بیچ میں مر جائیں تو پھر وہ نظر جو قہر کی ہے وہ آپ کی قبر پر پڑتی رہے گی. تو اولیاء فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں. نقصان اس کو پہنچاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فائدہ اس کو پہنچاتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. محمد فتح، کلکتہ، ویسٹ بنگال، انڈیا. کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ نے دنیا بنانے سے بہت سال پہلے لکھ دیا تھا. کیا اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا ہونے والا ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں، تو کیا وہ گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوگا؟ یہ ایسا ہے کہ یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہم شاہد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لذات دکھائے اور کہا جس کو یہ پسند ہے وہ لے لے. بہت سے روحیں اس طرف چلی گئی. پھر جنت کے لذات دکھائے، کہا جس کو یہ چاہیے وہ یہ لے لے. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد آپ کی تقدیر میں اگر دنیا لکھی ہے تو آپ کا رجحان دنیا کی طرف ہوگا، دنیا کی طرف ہوگا آپ کا رجحان. ایسی صورت میں کیا گناہ ہے آپ کا اور کیا نیکی ہے اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. گناہ کر لیں تب بھی آپ نے جہنم میں جانا ہے، نیکی کر لیں تب بھی جہنم میں جانا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے کرتے ہیں، اپنی تعریف کے لیے کرتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. تو ان کے گناہوں کا، ان کی نیکیوں کا تو کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب. اچھا، اب رہ گئے جنہوں نے جنت کی طرف جو لپکے تھے وہ لوگ، تو ان کو یہاں دنیا میں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تم نے جنت منتخب کی تھی، اب جاؤ محنت کرو اور جنت حاصل کر لو. مذہب کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو لوگ پھر اس میں لگ جاتے ہیں تو وہ اپنی تقدیر کو پا لیتے ہیں، اور جو گناہوں میں لگ جاتے ہیں
تو ان کی تقدیر لکھی کی لکھی رہ جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ازل میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے محنت نہیں کی ہے تب بھی ضائع ہو جائے گی، آپ کو ملے گی نہیں. اچھا، اب گناہ کرنے کی جو بات ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ جو کچھ گناہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت آتا ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کرتے کیا ہو. تو تمہیں یہ یعنی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنا من پسند کام کرو دنیا میں جا کے، اور پھر اس کا پھر تمہیں بدلہ ملے گا. اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت، تمہیں ایک آزادی دی گئی ہے تمہیں آزمانے کی. تو اس اجازت میں آتا ہے یہ کہ تم اچھا کرو یا برا کرو. محمد بلال گوہری، مراد آباد، یو پی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حجر اسود میں، مہا شیولنگم میں درگا ماں کی تصویر ہے. آپ نے ایک پرانی ویڈیو میں کہا کہ حجر اسود میں مولا علی کی بھی تصویر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے جو میں نے کہا. بھئی جیسے تمہاری تصویر یہاں لگی ہوئی ہے، میں نے کہا مولا علی کی تصویر ہے تو ہے. کیا یہ دو ہستیاں بھی امام مہدی کے ساتھ آئیں گی؟ رہنمائی فرما دیں. نہیں، مولا علی تو امام مہدی کے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن درگا ماں کا اوتار آئے گا. درگا ماں کا، اس میں بی بی فاطمہ کی ارضی ارواح ہوں گی، اور وہ ایک خاتون ہے اور وہ انڈیا میں ہے. ویسے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ کی ارضی ارواح اس کے اندر ہے، یعنی حضور سے نسبت ہے. اور بظاہر اس کا جو دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے، ہندوستان میں ہے. ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ وہ خاتون سونی پت کی گرو ماں ہے، آنند مورتی گرو ماں. لیکن وہ ان کو معلوم ہے، ہم نے ان کو بتا دیا ہے، لیکن وہ ڈرتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں ابھی کہ بھئی یہ بات تو بڑی خطرناک ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں ہاں کر دوں اس بات پر تو یہ مسلمانوں کا ہے کعبہ، ہیں وہاں مسلمان لوگ جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں حجر اسود کو، میں کہہ دوں میری اس میں فوٹو آئی ہے تو کہیں سارے مسلم میرے خلاف نہ ہو جائیں. اس لیے وہ ڈرتی ہیں. ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے لیکن ان کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہاں، ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے لندن میں، ہم کو تو پتہ ہے وہ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس اتنا روحانی علم ہے کہ وہ پتہ چلا سکیں. ان کے پاس جو ہے ارضی ارواح کا علم ہے، ہمارے پاس سماوی ارواح کا علم ہے، تو وہ بات مختلف ہو جاتی ہے. ان کے پاس یہ علم ہے کہ آپ کے 1000 جنم کے بارے میں بتا دیں گی. اس سے پہلے آپ کا جنم کب ہوا، اس سے پہلے کہاں ہوا، اس سے پہلے کون تھے، اس سے 1000 تک. سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ علم نہیں ہے کہ کسی کے قلب کو زندہ کر دیں. ان کا علم دوسرا ہے، لمبے راستے والا ہے، یعنی ظاہری تعلیم والا ہے، سمرن کر کے، پاٹ کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو، پہلے لوگوں کے نفس کو پاک کرنا.
ہم تو نہیں پریشان ہوتے کھلے عام بات کرنے میں، ہم تو کھلے عام کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا خیال ہے کہ وہ ہے، لیکن ہمیں انتظار ہے کسی ولی کا جس میں اتنی ہمت ہو کہ ہمارے بارے میں کہے کہ ہاں بھئی یہ حق پر ہے۔ اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم کہ کوئی ہستی ایسی ہو جو کہے کہ ہاں جی یہ حق پر ہے، کیونکہ ہمیں تو کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان سرکار گوھر شاہی پہ ہے، اور ہمیں سرکار گوھر شاہی نے حق بولنا سکھایا ہے کہ حق بولنا ہے، بھلے لوگ تمہیں کافر کہیں، بھلے لوگ تو کچھ بھی کہیں، اور وہ حق کسی کے بارے میں بھی ہو تو وہ ہم بول دیتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، آنند مورتی کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی منزل یہی ہے، یہی آنا ہے، انہوں نے آنا یہی ہے انہوں نے۔ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن ندیم بھائی تیاری کر لیں، وہ میں تو دیوانی والا کلام گائیں گے۔ نہیں عزیز جاگرانی بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ ہم کو ولی سمجھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی ولی ایسا نہیں دیکھا کہ جو یہ ہمارے بارے میں کہے کہ یہ حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو کوئی ولی سمجھے۔ ولی بننے میں کیا رکھا ہے؟ ولی بننے میں کیا رکھا ہے؟ ولی بننے میں تو کچھ نہیں، ہم کو تو ولایت سے بڑے بڑے مقامات جو ہے آفر ہوئے، بڑے بڑے ولایت سے بڑے بڑے مقامات آفر ہوئے، لیکن ہم نے سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے کہا کہ سرکار ہمیں تو صرف آپ چاہیے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ولی ہیں، نہ ہم ولی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو سرکار گوھر شاہی کے غلام ہیں، یہ ہماری جو ہے حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دل اور ہماری روح جتنا زیادہ ناز کرے کم ہے، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کے غلام ہیں۔ آیان اعظم نے یو پی سے سوال کیا ہے، آیان اعظم نے۔ یہ تو یو پی میں شہر بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، کبھی کبھی تو میں پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ کیا ہے یہ۔ اکبر پور، اچھا اکبر پور بھی ہے وہاں، اتر پردیش۔ آیان اعظم گوھر شاہی مرحبا۔ میرا سوال یہ تھا، ذاکر قلبی اور عام انسان کی موت میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم ذاکر قلبی کو مرنے کے بعد بھی زندہ مان سکتے ہیں؟ کیا ان کی تعظیم میں ان کے لیے مزار بنا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی جس کا قلب زندہ ہے تو وہ تو پھر زندہ ہو گیا نا، آپ اس کا مزار نہ بھی بنائیں تو بھی فیض ہو جائے گا۔ ذاکر قلبی عام انسان سے تو مختلف ہے نا، وہ اللہ کے دوستوں میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا اگر مزار نہ بھی بنائیں تو جب لوگوں کو اس کی قبر سے فیض ہوگا تو خود ہی لوگوں کی لائن لگ جائے گی، پھر جن کو فیض ہوگا وہ خود ہی بنا دیں گے کچھ نہ کچھ تو۔
راہیل افشاں باجی بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بسمہ بطول لاہور، پلیز میری مدد کریں، میرے ساتھ آج کل بہت عجیب ہو رہا ہے۔ میں جو کچھ نہیں سوچنا چاہتی وہی ہر وقت سوچتی رہتی ہوں۔ جس کام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتی، اور پھر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں تاکہ سب کچھ نہ سوچوں، سرکار سے بے وفائی نہ کروں، میری مدد کریں۔ بسمہ باجی یا بیٹا، آپ اپنی تصویر بھیجیں، پھر میں دم کر دوں گا آپ کو۔ میں نے میسنجر پر میسج بھیجا ہے، آپ پڑھ لیں۔ چاند الگوہر، میسنجر تو کھولتا ہی نہیں میں ڈر کے مارے۔ ہاں، کھولتا ہی نہیں، جیسے ہی کھولا دھڑ 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 چاروں طرف سے جو ہے وہ ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن آوازیں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے لوگوں کو نظر آتا ہے او او لائیو آن لائن ٹھک ایسے ہی۔ تو اس لیے میں کھولتا ہی نہیں، کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اب یہ فیس بک ہے، سوری، اس کے اوپر جو ہے، یعنی یہ دیکھیں آپ، اس وقت جو ہے 774 میسج، 774 روزانہ 800 میسج ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ فگر رہتا ہے۔ پھر لوگ جو ہے وہ ایک سوال کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ون مور، اور گفتگو لمبی ہوتی رہتی ہے وہ۔ یعنی اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے پیشاب کرنا ہے، نہیں 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 صرف 1 منٹ اور، 1 منٹ اور، ارے بھائی نکل جائے گا، نہیں ایک منٹ، یہ چھوٹا سا سوال۔ اس لیے آپ ایڈمن کو بھیجیں سوال، میسنجر پر نہ بھیجیں میرے بھائی۔ الرا ٹی وی کے میسنجر پہ بھیجا ہے تو پھر تو ان کو مل جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ حمزہ چودھری نے کہا ہے، واٹ از illuminati? Does this really exist? Have any impact on movement? Illuminati is a group of people who are capitalists and they have their own agenda in this world. Through monetary resources, they influence on different people, obviously from the higher gentry. And when I say higher gentry, it means presidents, prime ministers, foreign ministers, bureaucracy, this type of people. And they have their influence on such people, and they indoctrinate them and have them serve their agenda in the world. There are conspiracy theories about it.
but I think there is some reality, and there is Illuminati organization. It all started from Germany. From Germany. And those who started this mysterious occult organization is a group of people, capitalists, bankers. They are the ones who are actually controlling big fishes. Everybody, every single country who has money and resources, they are working on making a new world order. China wants to make a new world order. Russia wants to make a new world order, right? America has already made a world order. So there are competitors who are trying really hard to make a new world order. And now Imran Khan is thinking of making a new world order, forming a new alliance with Turkey and Malaysia and others. So they're trying to make a new world order. But let's see. वही होगा जो रब चाहेगा. Okay, Mitesh has said that there is one Bollywood movie related to this topic. And the name of this movie is Agent Vinod. है ना? ये Illuminati पर है. Yeah, some sort of that. वो वापस से related है. वो जो world politics होता है ना, हाँ. मतलब जो और ब्रोज में मतलब उसका गेम होता है पूरा. सैफ अली खान की कोई इंग्लिश मूवी है इसके ऊपर? हाँ, ठीक. ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी. हाँ, होगी तो सही, लेकिन कब होगी ये नहीं पता अभी. अनसुद्दीन खान कह रहे हैं कि क्या 3D एनिमेशन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाएं, अगर आपको बनाना आता है तो बनाएं. अब तो मेरा ख्याल 4D भी आ गया है शायद. हाँ, 4D. वो जो होलोग्राम है वो 4D है? 4D तो नहीं है, वो 3D है वो तो. उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास है. हाँ, अच्छा, महंगा होगा. चलिए नदीम भाई, आप कुछ सुना दें फिर. गौर शाही मरहबा.
راگوہر میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، دیوانی دیوانی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، گوہر کی دیوانی دیوانی گوہر کی دیوانی، ذکر دل عام نہیں اولیاء کی بستی میں، ذکر دل عام نہیں اولیاء کی بستی میں، ذکر دل عام نہیں اولیاء کی بستی میں، یہ تصرف ہے فقط میرے گوہر شاہی کا، میں ہوں دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، دیوانی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، اتنا سستا نہ تھا پہلے کبھی کمیاب فقر، اتنا سستا نہ تھا پہلے کبھی کمیاب فقر، ہے یہ دستور محض میرے گوہر شاہی کا، میں ہوں دیوانی
دیوانی گوہر کی دیوانی 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 میں دیوانی میں دیوانی میں دیوانی میں دیوانی 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 گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی وہ میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی کریں گے ذکر عطا گر ہوا منظور خدا 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 آزما لیجئے یہ قول گوہر شاہی کا میں ہوں دیوانی گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی 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 میں دیوانی میں دیوانی میں دیوانی 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 گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی آئیے آپ بھی لے لیجئے ذکر قلبی 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 لب ساحل ہے بحر فیض گوہر شاہی کا میں ہوں دیوانی گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی میں دیوانی رے گوہر کی دیوانی گوہر کی دیوانی گوہر کی دیوانی گوہر کی گوہر کی دیوانی 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 میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی گوہر شاہی پیا سن لو میری صدا 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 ہو کہ
نسبت رہے میری گوہر صدا، تجھ سے نسبت رہے میری گوہر صدا، تجھ سے نسبت رہے میری گوہر صدا، جان نکلے میری تیرے در پر گوہر، 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 دم نکلتا رہے اور ہو یہ ندا، نکلتا رہے اور ہو یہ ندا، دم نکلتا رہے اور ہو یہ ندا، نکلتا رہے اور ہو یہ ندا، گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا، گوہر شاہی پیا سن لو میری صدا، ہو کہ تیرا رہوں نہ ہوں تجھ سے جدا، ہو کہ تیرا رہوں نہ ہوں تجھ سے جدا، میرا رستہ ہے تو میری منزل بھی تو، میرا رستہ ہے تو میری منزل بھی تو، تجھ سے نسبت رہے میری گوہر صدا، میں ہوں دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، دیوانی گوہر کی دیوانی، گوہر کی دیوانی، دیوانی گوہر کی، میں تو گوہر کی دیوانی، دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، دل سے عقبا نہیں شوق حورا نہیں، دل سے عقبا نہیں شوق حورا نہیں، ساتھ تیرا اور تیری نظر ہو عطا، ساتھ تیرا اور تیری نظر ہو عطا، عرض کیسے کروں خواہش دل گوہر، عرض کیسے کروں خواہش دل گوہر، تو ہی خواہش میری تو میرا مدعا، تو ہی خواہش میری تو میرا مدعا، میں تو کھٹکا بہت میں تو بھٹکا بہت، میں تو کھٹکا بہت میں تو بھٹکا بہت، ہاں گوہر یا یا گوہر، میں تو کھٹکا بہت میں تو بھٹکا بہت، میں تو کھٹکا بہت میں تو بھٹکا بہت، تو ہی تھا میرا ہاتھ تو ہے نور الہدا، تو ہی تھا میرا ہاتھ تو ہے نور الہدا، تو ہی تھا میرا ہاتھ تو ہے نور الہدا، تو ہی تھا میرا ہاتھ تو ہے نور الہدا، گوہر شاہی پیا میری سن لو صدا، گوہر شاہی پیا سن لو میری صدا، ہو کہ تیرا رہوں نہ ہوں تجھ سے جدا، میں ہوں دیوانی گوہر کی دیوانی، میں تو دیوانی گوہر کی دیوانی، دیوانی گوہر کی دیوانی، رے سا دادنی رے سا پگا ما رے سا دادا نی رے سا، دانی رے سا پگا ما رے سا،
गौहर की दीवानी, मैं तो दीवानी गौहर की दीवानी। गौहर शाही सारे जग के लिए तेरा दर है खुला, सारे जग के लिए तेरा दर है खुला। तुझको तकना लगा तुझ में खोना फना, तुझ में तकना लगा तुझ में खोना फना। ना ही रूहानियत ना कोई मर्तबा, ना ही रूहानियत ना कोई मर्तबा, ना ही रूहानियत ना कोई मर्तबा, ना ही रूहानियत ना कोई मर्तबा। मुझको दरकार है बस गौहर की रजा, दरकार है बस गौहर की रजा। तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में। या गौहर या गौहर या गौहर तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में। जाम तेरा मिले और तेरा मैं कदा, जाम तेरा मिले और तेरा मैं कदा। तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से या गौहर, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर या गौहर या गौहर, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में, तेरी नजरों से पी कर हुआ मस्त में। जाम तेरा मिले और तेरा मैं कदा, जाम तेरा मिले और तेरा मैं कदा। गौहर शाही पिया में गौहर शाही पिया सुन लो मेरी सदा, गौहर शाही पिया सुन लो मेरी सदा। हो के तेरा रहूं ना हूँ तुझसे जुदा, हो के तेरा रहूं ना हूँ तुझसे जुदा। मेरा रास्ता है तू मेरी मंजिल भी तू, मेरा रास्ता है तू मेरी मंजिल भी तू। तुझसे निस्बत रहे मेरी गौहर सदा, तुझसे निस्बत रहे मेरी गौहर सदा। जान निकले मेरी तेरे दर पर गौहर, जान निकले मेरी तेरे दर पर गौहर। दम निकलता रहे और हो ये निदा, दम निकलता रहे और हो ये निदा। या गौहर या गौहर या गौहर या गौहर, गौहर 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 या गौहर, गौहर 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 या गौहर, गौहर 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 या गौहर, गौहर
بند کر لیں، ذکر کا وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، 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 لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل 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 اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ ہو۔ سندنا وشفینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا بکر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین لا الہ الا ان کی بھی حاجات کو پورا فرما، ان کو اس مشن کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی سہولتیں عطا فرما، آمین اسلام میں جتنی بھی حائل پریشانیاں ہیں ان کو بھی اپنے کرم سے دور فرما۔ آمین جب دم آخر ہو یا اللہ لبیک ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ Hasib, what did you propose about a team for Instagram? What was it? Oh, you're not done yet?
Okay. So whenever you're ready, let me know. Yeah? So that's all for today. We will see you tomorrow. And take care.